رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتظن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واعزب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إنما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. اللهم صل على محمد وآله. فقال جبرائيل يا ربي أتظن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نظام الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي نظام والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ما صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وتسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلے تو آپ سبھی کی خدمت میں آپ کی جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جشن تبلیغ ہدایت کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں یہ ہمارے مفتی کے سامنے پڑھنے کا طرف حاصل ہو رہا ہے اور ایک باواز بلند صلوات. سلام آپ سے.
حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آسووں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپے تو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، مصرع بطور خاص نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سحر، فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا، خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا، فرشتوں آؤ نئے معجزات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ مصرع ماتمیوں کی نظر ہے، ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ کہ قسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، اور محمد وآل محمد صلوات، دو تین مصرے مولا سے نشان میں۔ دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر، دروازہ حسین
سجدہ کیے بغیر، کہ بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، کہ دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر، دفنانا مجھ کو جلد علی ہوں گے منتظر، اے لوگ انتظار کسی کا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ نعرہ صبا کی گزارش کہ عباس 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 وہ جری ہے جو میدان جنگ میں، عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں، کہ لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ جس کلام کا میرا من پسند شعر ہے اور آپ لوگوں کا بھی ہوگا، عاشور والے دن یہ مجھے ماں کا حکم تھا، عاشور والے دن یہ مجھے ماں کا حکم تھا، کہ گھر میں نہ آنا خون کا پرسا دیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ نعرہ صلوات۔ اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول، اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول، کہ زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیے بغیر، یا کہ 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر، کہ قائم نہ ذوالفقار رکھیں گے میان میں، ہاں قائم نہ ذوالفقار
رکھیں گے میان میں، عباس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیے بغیر، دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ جزاک اللہ مجاز بھائی، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اب میں گزارش کروں گا جناب عباس مصفی صاحب سے کہ کچھ کلام ہم کو عطا کریں۔ السلام علیکم۔ صلواتی گزارش ہے۔ اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، جاگنے والوں کو محروم میں دو عالم رکھا، جاگنے والوں کو محروم میں دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری۔ صلوات پڑھے گا۔ حرم کی گود میں اس طرح بوتراب آئے، حرم کی گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پر جس طرح الکتاب آئے، حرم کی گود میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے، میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے، میرے سوال کے پہلے مجھے جواب آئے، حرم کی گود میں۔ صلوات پڑھے گا۔ اٹھا لیا در خیبر تو جائے حیرت کیا،
اٹھا لیا در خیبر تو جائے حیرت کیا، یہ حکم دے تو ہتھیلی پہ آفتاب آئے حرم کی گود میں، اسی لیے ہوئی وہی یہ کتاب میں تاخیر بطور خاص، اسی لیے ہوئی وہی یہ کتاب میں تاخیر، علی کتاب سنا لے تو پھر کتاب آئے حرم کی گود میں، ہجوم درد میں کنجے لحد میں محشر میں، کہاں کہاں میرے مولا ابو تراب آئے حرم کی گود میں۔ صلوات پڑھے گا۔ چار شعر ربائی کے پڑھ دیتا ہوں بس آخری، ایک اور صلوات پڑھی۔ میرے لب پر تو رہتا ہے صبح و مساء، یا علی 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 علی، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا، یا علی 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 علی، کام آیا ہے سب کے ازل سے یہی، اور اب تک یہی سب کے کام آئے گا، کام آیا ہے سب کے ازل سے یہی، اور اب تک یہی سب کے کام آئے گا، ہے یہی ابتدا اور یہی انتہا، یا علی 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 آپ مانے نہ مانے حقیقت ہے یہ، خود اثر پیشوائی کو آ جائے گا، دیکھیے کہہ کے ایک بار بعد از دعا، یا علی 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 میری بالی پر جب آیا مولا میرا، نزا کی مشکلیں ساری آسان ہوئی، سر کو رکھ کر قدم پر جو میں نے کہا، یا علی 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 علی، میری حالت پر بھی رحم فرمائیے، مجھ کو بھی اپنے روزے پر بلوائیے، میری حالت پر بھی رحم فرمائیے، مجھ کو بھی اپنے روزے پر بلوائیے، میرے مشکل کشا میرے حاجت روا، یا علی 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 علی، صلوات پڑھے گا۔ آپ کیا ہیں حقیقت ہے کیا آپ کی، خود مشیت کا بھی ہے اشارہ یہی، مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا، یا علی 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 علی، آ کے میری لحد میں فرشتے سعید، کیا خبر مجھ سے کیا کر رہے تھے سوال، عادتاً میں جواباً یہ کہتا رہا، یا علی علی
सलवात पढ़ेगा। आवाज़ बुलंद सलवात मोहम्मद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना नबीना शफीना मौलाना अबुल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अला लानतुल्लाहि आदाइहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन गासिबुल उक़ुल अहले बैत व मुनकिर विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन मुत्तसिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन व अइम्मतित ताहिरीन सलवात। अज़ान मोहतरम, सुबह पहले तो आप सब लोग को मैं अंजुमन अज़ादारान शब्बीर की तरफ से आप सब लोग का इस महफिल जश्न गदीर में बानवान तबलीग विलायत इस्तक़बाल करता हूँ। अज़ीज़ों, मैं एक मुख्तसर सा तारुफ़ अंजुमन अज़ादारान शब्बीर का आप सब लोग के सामने करना चाहता हूँ। ये जो बहुत खुशी की बात यह है कि ये साल 25वां साल है इस अंजुमन का, अंजुमन अज़ादारान शब्बीर का। 25 साल पहले कुछ नौजवान, जिसमें हमारे जाफ़र भाई मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र, हमारे मोहम्मद अली साहब, मिर्ज़ा साजिद साहब, मिर्ज़ा हैदर साहब, रियाज़ गोजानी और इमरान जालनावाला और कुछ नौजवान मिलके एक बीज बोया था। वो आज एक सायेदार फलदार दरख्त की मानिंद नुमायाँ है। इस अंजुमन के सरपरस्त जनाब कासिम मिर्ज़ा मुसवी साहब, जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद जावेद साहब, हमारे हैदराबाद के लड्डू भाई, हमारे हरदिल अज़ीज़ बाबा जो मिर्ज़ा इकबाल साहब हैं और मिर्ज़ा कैसर अली बेग साहब और कुछ बुज़ुर्ग हैं। ये अंजुमन जो है तबलीग विलायत और फ़रोग़ अज़ा के अलावा बहुत सारे खिदमत खल्क़ के काम भी करती हैं, जैसे गरीब मोमिनीन की माली मदद, इलाज में मदद और इसके अलावा पढ़ाई में गरीब तलबा की मदद, बहुत सारे काम ये अंजुमन करती है। और इसके अलावा ये जो महफिल जश्न है, ये जो महफिल जश्न गदीर है, ये पिछले 7 साल से ये अंजुमन मुसलसिल कर रही है। ये 8वां जश्न है और इस जश्न की एक खुसूसियत मैं आपके सामने बता दूं कि ये जो जश्न है, इसका नाम जो रखा गया है तबलीग विलायत, तबलीग विलायत इसका नाम रखा गया है। यूँ तो आप देखेंगे कि हर कोई कहता है कि भाई तबलीग करें, तबलीग दीन करें, तबलीग नमाज करें, तबलीग फ़ुला अमल करें, वो यह अमाल की तबलीग, वो अमाल की तबलीग। हमारे कुछ भाइयों ने तो एक जमात ही बना ली इस नाम से। मगर हम देखेंगे कि अल्लाह क्या कह रहा है, तबलीग के ताल्लुक़ से अल्लाह क्या कह रहा है। पूरे कुरान में अगर तबलीग का लफ्ज़ किसी चीज़ के लिए आया है तो वो है विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। हुक्म हुआ या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ मेरे रसूल तबलीग करो। देखिए यहाँ आप एक बात देखेंगे कि अल्लाह अपने हबीब को जब मुखातिब करता तो कभी ताहा कहता, कभी यासीन कहता। अगर काली कमली अगर वो ओढ़े हैं तो मुजम्मिल कहता, सफ़ेद चादर अगर ओढ़े हैं तो मुजम्मिल कहता, मुदस्सिर कहता। मगर जब विलायत अमीरुल मोमिनीन की तबलीग की बात आई, कहा या अय्युहर रसूल, सरकारी मनसब से मुखातिब हुआ। इसकी कई वजूहात है, कई वजूहात है। एक वजह मैं आपके सामने बताता हूँ। वो खालिक अक्ल
جانتا تھا کہ کچھ کم عقل بغض مولا میں، بغض رسول اللہ میں، بغض اہل بیت میں رسول اللہ کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دیں گے. ایک حصہ جس میں آپ رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی دو حصوں میں بٹ گئی. ایک بھائی جب آپ رسول ہیں، اور ایک جب آپ عام انسان ہیں. یہ اس لیے کہ اگر رسول اللہ اپنے نواسے سے محبت کر رہے ہیں تو بھائی یہ فطری بات ہے کہ انسان اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے. یہ دشمنی اہل بیت میں انہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو بانٹا. اللہ ہر جگہ خاموش رہا، مگر جب ولایت علی کا معاملہ آیا، خطاب کیا سرکاری عہدے سے، کہا کہ میں رسول سے خطاب کر رہا ہوں، تم اگر زندگی بانٹ بھی لو رسول کی تو یہ نہ کہنا کہ ایک عام انسان کی بات ہے. کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ. اگر تم نے یہ نہ کیا، یہ نہ پہنچایا، تو کوئی کام رسالت کیا ہی نہیں. دیکھیے 1,24,000 انبیاء، ان کی ساری محنت ڈیپینڈ ہے رسول اللہ پہ. رسول اللہ کی ساری رسالت اللہ نے ڈیپینڈ کر دی ولایت علی پہ. یعنی 1,24,000 کی انبیاءوں کی محنت ولایت امیر پہ لا کے ٹیک دی. یہ ہے ولایت امیر المومنین. بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو ہمیں اس عظیم ولایت عطا ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جب بھی غدیر کا ذکر ہو، ہر مومن کو چاہیے کہ سجدہ شکر میں گر جائے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. اور پھر اللہ نے آیت آگے بڑھائی، کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تمہیں دشمن کے شر سے بچائے گا، دشمن کے شر سے بچائے گا. کیونکہ وہ خالق کائنات جانتا تھا کہ نہ توحید کے اتنے دشمن ہیں، نہ رسالت کے اتنے دشمن ہیں جتنے دشمن ولایت علی کے ہیں، جتنے دشمن ولایت علی کے ہیں. کیونکہ توحید کا دشمن بھی ولایت کا دشمن، رسالت کا دشمن بھی ولایت کا دشمن. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ دو کا اقرار کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے، اور وہ لوگ بھی، اس میں سے کچھ لوگ بھی ولایت کے دشمن رہے. اور یہی دشمنی بڑھتے بڑھتے آج بھی چل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں گے اس دشمنی کا سب میں بڑا ثبوت بقی ہے، جسے مسمار کیا تھا آج سے 100 سال پہلے 5 معصومین کے روزے، جس میں شہزادی سلام اللہ علیہ کا بھی روزہ جس میں منسوب ہے. عزیزوں، عظمت سیدہ ولایت امیر المومنین سے منسلک ہے. اسی طرح منسلک ہے جس طرح محبت علی غم حسین سے منسلک ہے. بشرۃ المصطفیٰ، اس کے اندر کی ایک روایت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ رسول اللہ کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ، ہم علی کی محبت کیسے بڑھائیں؟ ہم علی کی محبت کیسے بڑھائیں؟ رسول اللہ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ علی کی محبت ایک کیفیت ہے جسے تم جب چاہے بڑھاؤ، جب چاہے کم کرو؟ علی کی محبت عرش کے نیچے، اللہ اپنے عرش کے نیچے ایک خزانہ رکھا ہے محبت علی کا، اور وہ جسے جب چاہے عطا کرتا ہے رزق کی طرح. تم اگر علی کی محبت بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ سے دعا کرو
جس طرح دعا کرتے ہو رزق کے، کیونکہ اللہ رزق کی طرح علی کی محبت عطا کرتا ہے۔ دوسری ایک روایت میں معصوم سے صحابی نے پوچھا ابن رسول اللہ، سوال وہی کہ علی کی محبت کیسے بڑھائے؟ جواب وہی کہ اللہ رزق کی طرح محبت علی عطا کرتا ہے۔ اور آگے کہا کہ دیکھو محبت علی اللہ نے مشروط کیا ہے غم حسین سے، جتنی محبت علی بڑھے گی اتنا غم حسین بڑھے گا، جتنی غم حسین بڑھے گی اتنی محبت علی بڑھے گی۔ عزیزو، جس طرح محبت علی اور غم حسین ایک دوسرے سے منسلک ہے، اسی طرح ولایت علی اور عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہا ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ یہ جو روزوں کو مسمار کیا ہے، بقی کے سیدہ کے روزوں کو جو مسمار کیا، اس کا ہمیں احتجاج کرنا چاہیے۔ کم سے کم اپنی محفلوں میں اگر ہم کچھ دوسرا کام نہیں کرتے تو اپنی محفلوں میں اس کا ذکر کریں، اس کا ذکر کریں، احتجاج کا ذکر کریں، احتجاج انعدام جنت البقیع کا ذکر کریں اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں۔ اسی لیے انجمن آزاداران شبیر نے بقیع آرگنائزیشن، ایک آرگنائزیشن ہے جو انعدام جنت البقیع کے خلاف احتجاج کرتا ہے اور تعمیر جنت البقیع کے لیے مومنین کے بیچ میں بیداری پیدا کرتا ہے، اس میں ورک کر رہا ہے۔ ان کے اس آرگنائزیشن سے رابطہ قائم کیا اور وہاں کے ایک نمائندے جو عالمی یافتہ شاعر بھی ہیں، رضا علی سہیل صاحب، وہ یہاں تشریف لائے ہیں اس آرگنائزیشن کی طرف سے۔ آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگ ان کو سنیں گے کچھ بقیع کے بارے میں، اور بہت اچھے کلام بھی آپ پیش کریں گے۔ اب آپ لوگ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں جناب مولانا عنبر عابدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کے کچھ الفاظ کے گوہر مد مولا میں ہم سب لوگ کو عطا کرے۔ جناب مولانا عنبر عابدی صاحب، اور میں گزارش کرتا ہوں جناب قاسم رضا موسوی صاحب سے کہ وہ آ کے پھولوں سے مولانا کا استقبال کریں۔ ساری گلگوشیاں انشاءاللہ ایک ساتھ ہوگی، آپ پہلے مولانا کو سن لیں۔ اس میں کچھ لگانے کا، کچھ ایسا ہولڈ کرنے کا نہیں ہے کیا؟ اس کو اسی میں لگا دیجیے۔ تھوڑا سا اگر دور، ہلکا سا ٹھیک ہے۔ آپ حضرات کو اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا اگر ممبر سے قریب آ جائیں تو۔ حیدر بھائی میں سر گر رہا ہے۔ اس کو کچھ کیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ الہادین المہدیین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سلطان الخلائق اجمعین وسید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین
ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الہادین المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیہم الصلاة والسلام فیما سروا وما اعلنوا فیما بلغنی عنہم وما لم یبلغنی اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اہدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد اللہم صلی علی محمد اس جشن کی قبولیت کے لیے معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد اللہم صلی علی محمد سب سے پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس ایک جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ جو جشن ہے، یہ جو تیاری ہے، یہ جو اہتمام ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو ان لفظوں میں اس ایک جملے میں سمجھ لیجئے اور یہیں سے ہماری بات کا آغاز ہو جائے گا کہ یہ جشن، یہ اہتمام، یہ تیاری کچھ نہیں ہے، اللہ کے بندے اللہ والی عید منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ حضرات ایک منظوم سلسلہ اس کے بعد ہوگا اور بہترین شعراء کرام کو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ ایک قطع بند سن لیجئے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں جناب عارف اکبر آبادی صاحب کا، اور یہیں سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بات سارے صغیر و کبیر کہتے ہیں، یہ بات سارے صغیر و کبیر کہتے ہیں، اس ایک عید کو سب بے نظیر کہتے ہیں، جہاں میں جتنی بھی عیدیں ہیں وہ ہیں بندوں کی، خدا کی عید کو عید غدیر کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات تو میں عرض کروں پر محمد و عالم۔ دیکھیے ابھی آپ حضرات بہترین تقریر ڈاکٹر صاحب سے سماعت فرما رہے تھے، اور یہ کہ سنیے آج کے جشن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور المختصر اتنا سن لیجئے کہ اس جشن میں اس تقریر کے اختتام پہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ولایت امیر المؤمنین، ابھی جیسا کہ آپ حضرات سن رہے تھے، ولایت امیر المؤمنین یہ ایمان کا جز نہیں ہے، ہم اسے جزو ایمان نہیں مانتے، ہم اسے جزو دین نہیں مانتے، ہم اسے جزو قرآن نہیں مانتے، ہم اسے یہی ولایت ہے جسے ہم کل کا کل دین مانتے ہیں، یہی ولایت ہے جسے ہم کل کا کل ایمان تسلیم کرتے ہیں، اور یہی ولایت ہے جسے ہم کل قرآن کی اساس، قرآن کی بنیاد، قرآن کی روح سمجھتے ہیں۔ آج کی تقریر میں آپ حضرات تک قرآن مجید کی روح پہنچانی ہے۔ اس ایک تقریر میں سنیے گا آپ حضرات، انشاءاللہ نتیجہ آئے گا تو محظوظ ہوں گے۔ قرآن مجید کی روح کیا ہے؟ ہر بدن کی، ہر جسم کی کے لیے ایک روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر روح نہ ہو تو جسم بے فائدہ ہوتا ہے، اگر روح نہ ہو تو بدن میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہر جسم کے لیے، ہر بدن کے لیے ایک روح ضروری ہے۔ قرآن کی روح کیا ہے؟ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کی جان کیا ہے؟ قرآن کا جوہر کیا ہے؟ دیکھیے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، آپ کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیجئے اور آپ مجھے دے دیجئے اور کہیے کہ صاحب، جناب انبر صاحب، چند لمحوں میں
ہمیں اس کتاب کی روح سمجھا دیجئے، ہمیں اس کتاب کی جان سمجھا دیجئے، ہمیں اس کتاب کا خلاصہ سمجھا دیجئے۔ تو ہم آپ سے پلٹ کے کہیں گے صاحب دیکھیے کتاب تو بڑی ضخیم ہے، اسے پڑھنے میں کچھ وقت لگے گا، تو مجھے کچھ وقت دیجئے، میں کتاب پڑھ لوں تب آپ کو اس کی روح سمجھاؤں گا۔ تو آپ پلٹ کے کہیں گے نہیں صاحب دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کتاب کے ساتھ اس کا ایک پیش لفظ ہوتا ہے، ہر کتاب کے ساتھ اس کا ایک پریفیس ہوتا ہے، وہی جو پریفیس ہے، وہی جو پیش لفظ ہے، وہ اپنے اندر پوری کی پوری کتاب کی روح لیے ہوتا ہے۔ یہ جو پریفیس ہوتا ہے یہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ جو پوری کتاب لکھی جا رہی ہے یہ کن اصولوں پہ منحصر ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، اس کی روح کیا ہے، اس کی جان کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اگر آپ ہندوستان، مثال کے طور پہ ہندوستان کا آئین ہے، ہندوستان کا جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے، ہندوستان کا سمویدھان ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، اسے سمجھنے کے لیے لوگوں کو کئی برس گزر جاتے ہیں، BA LLB اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے وہ مکمل کتاب سمجھ میں آتی۔ لیکن اگر کوئی لمحوں میں اس ضخیم کتاب کی روح کو سمجھنا چاہتے کہ اگر یہاں کوئی وکیل صاحب، اگر وکلاء حضرات یہاں تشریف فرمائیں تو وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ اگر لمحوں میں اس ضخیم کتاب کی، ہندوستان کے آئین کی روح کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے BA LLB اور یہ سب کئی سال صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے ہی اس کتاب سے پہلے ایک پیج کا، ایک ورق کا ایک ڈاکیومنٹ بھی لکھا ہے جسے پریامبل آف کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جس میں وہ تمام بنیادی اصول ہیں جن کے ارد گرد یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، جن اصولوں کے ارد گرد یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اگر کوئی لمحوں میں قرآن کو سمجھنا چاہے تو کیسے سمجھے گا؟ تو جواب آئے گا کہ جس خدا نے قرآن کو نازل کیا ہے اسی خدا نے اس قرآن کے ایک پیش لفظ کو بھی نازل کیا ہے، اس قرآن کے ایک پریفیس کو بھی نازل کیا ہے، اور یہی جو پریفیس ہے، یہی جو قرآن کا پیش لفظ ہے، یہ اپنے آپ میں پوری کی پورے قرآن کی روح سمیٹے ہوئے ہے، اپنے آپ میں پوری کے پورے قرآن کی جان سموئے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پیش لفظ قرآن کا کون سا ہے؟ یہ وہی ہے جسے سبع مثانی کہا جاتا ہے، جسے قرآن کی زبان میں سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ وہ 7 آیتیں ہیں جنہیں دہرا کے نازل کیا گیا، ایک مرتبہ مکے میں نازل کیا گیا، ایک مرتبہ مدینے میں نازل کیا گیا، اور یہی سورہ الحمد ہے، یہی سورہ فاتحہ ہے جسے خداوند عالم نے قرآن حکیم کے برابر گردانا ہے، جسے قرآن حکیم کے برابر گردانا ہے۔ اسی لیے گردانا ہے کیونکہ یہی جو ایک سورہ ہے یہ اپنے اندر قرآن کی روح کو سموئے ہوئے ہے، قرآن کی جان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزان گرامی، یہ 7 آیتیں ہیں، یہ 7 آیتیں ہیں جنہیں دہرا کے نازل کیا گیا تاکہ 7 فقط 7 نہ رہے بلکہ 14 ہو جائے۔ دیکھیے آپ حضرات متوجہ ہمارے بیان کی طرف رہیں اور ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات بآواز بلند بر محمد و آل محمد۔ یہی سورہ الحمد ہے جس میں قرآن مجید کی روح چھپی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا قرآن کی روح تو سورہ الحمد ہے، کیا سورہ الحمد کی بھی کوئی روح ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے، محظوظ ہوں گے، دعاؤں سے نوازیں گے۔ کیا سورہ الحمد کی بھی کوئی روح ہے؟ تو آواز آئی ہاں، ایک آیت ہے جو سورہ الحمد کی روح ہے۔ ہم نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ ہم نے کہا یہ روح کیسے ہے؟ کہنے کہ اس سے پہلے جتنی آیتیں ہیں سب میں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جتنی آیتیں ہیں اس میں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جتنی آیتیں ہیں ان میں اسی کی شرح کی جا رہی ہے۔ اصل مطلب اس ایک آیت میں چھپا ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی یہی جو آیت ہے اس میں سورہ الحمد کی روح چھپی ہوئی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ آیت ہے جس میں پورے قرآن کا خلاصہ چھپا ہوا ہے، پورے قرآن کی روح چھپی ہوئی ہے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، آیتوں کا ایک سفر ہے
وہ سفر جب منزل تمام پہ پہنچے گا تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ قرآن کی روح کیا ہے اور یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، اہدنا الصراط المستقیم قرآن کی روح ہے، قرآن کی جان ہے۔ اگر کوئی صراط مستقیم کو سمجھ لے تو گویا اس نے پورے قرآن کی روح کو سمجھ لیا، قرآن مجید کی جان کو سمجھ لیا، قرآن مجید کے خلاصے کو سمجھ لیا۔ اب ایک آیتوں کا ایک سلسلہ ہے، نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوں گے۔ ہم نے کہا قرآن تو ہی بتا، یہ تیری جان ہے، یہ تیری روح ہے، یہ تیرا خلاصہ ہے، تو ہی بتا آخر صراط مستقیم ہے تو ہے کیا؟ اب سنیے گا، آیتوں کا ایک سلسلہ ہے، نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ صراط مستقیم ہے تو ہے کیا؟ آواز آئی، قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، متمسک ہو جاؤ ایک خاص وحی سے، بے شک یہی صراط مستقیم ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ دیکھیے تھوڑا سا بیدار ہوں آپ حضرات، دیکھیے کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، کسی خطیب کا بیان نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، متمسک ہو جاؤ ایک خاص وحی سے، بے شک یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم نے کہا خدایا یہ وحی کس پہ نازل ہوئی تھی؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اتنے سارے انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسی ذات ہے جو ہمیں صراط مستقیم تک لے جائے؟ تو خداوند عالم نے سورہ صافات میں انبیاء بنی اسرائیل کا جہاں ذکر کیا ہے وہیں پہ پکار کے کہتا کہ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ ہم نے ان تمام انبیاء کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف، ہم نے ہدایت کی ان تمام انبیاء کی صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، یعنی یہ جتنے نبی گزرے ہیں یہ خود صراط مستقیم کی طرف تھے، یہ صراط مستقیم کی طرف تھے، اپنے آپ میں ان میں سے کوئی بھی صراط مستقیم نہیں تھا۔ نہ آدم صراط مستقیم ہے، نہ نوح صراط مستقیم ہے، نہ ابراہیم صراط مستقیم۔ ہم نے کہا خدایا ہو سکتا ہے وہ آدم ہیں وہ صراط مستقیم نہ ہو، وہ نوح ہیں صراط مستقیم نہ ہو، وہ ابراہیم ہیں صراط مستقیم نہ ہو، وہ موسیٰ و عیسیٰ ہیں صراط مستقیم نہ ہو، لیکن جو ان سب کا سید و سردار ہے، جو ان سب کا آقا و مولا ہے، وہ تو صراط مستقیم ہوگا۔ تو وہی قرآن سورہ مبارک یاسین میں پکار کے جب میرے نبی کا ذکر کرتا ہے تو پکار کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور ہاں آپ علی صراط مستقیم ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں، وہ الی صراط مستقیم ہیں، آپ علی صراط مستقیم ہیں۔ ہاں آپ ان جیسے نہیں، آپ آدم جیسے نہیں، آپ نوح جیسے نہیں، آپ ابراہیم جیسے نہیں، آپ موسیٰ و عیسیٰ جیسے نہیں، وہ الی صراط مستقیم ہیں، آپ علی صراط مستقیم ہیں، وہ صراط مستقیم کی طرف ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ لیکن ایک فیصلہ تو قرآن نے کر ہی دیا کہ وہ الی صراط مستقیم ہیں، یہ علی صراط مستقیم ہیں، لیکن نہ وہی صراط مستقیم ہے نہ یہی صراط مستقیم ہے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ تھوڑا سا بیدار ہو، نہ وہ صراط مستقیم ہے نہ یہ صراط مستقیم۔ ہم نے کہا خدایا آخر صراط مستقیم ہے تو پھر کون ہے؟ تو وہی آیت قرآن پکار اٹھا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ لَصِرَاطٍ مستقیم۔ اگر تمہیں صراط مستقیم تک جانا ہے تو ایک خاص وحی ہے، اس وحی سے متمسک ہو جاؤ، تم صراط مستقیم تک پہنچ جاؤ گے۔ ہم نے کہا خدایا وہ وحی کیا ہے جس وحی تک پہنچنے پر ہم صراط مستقیم تک پہنچ جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد۔ آئیے تشریف لائیے، ایک صلوات اور پڑھ دیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں ذرا آپ حضرات، اگر زحمت نہ ہو۔ آئیے تشریف لائیے آگے، ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات بلند آواز سے پر محمد و آل محمد۔ آئیے کہ وہ الی صراط مستقیم ہیں، آپ علی صراط مستقیم ہیں، لیکن نہ وہی صراط، سنیے گا انشاءاللہ نتیجہ آئے گا۔
تو آپ خاموش نہیں رہیں گے، محظوظ ہوں گے۔ نہ وہی صراط مستقیم ہے، نہ آپ ہی صراط مستقیم ہے، تو پھر صراط مستقیم ہے کیا؟ قرآن بول رہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، متمسک ہو جاؤ ایک خاص وحی سے، بے شک یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم نے کہا خدایا وحی کیا ہے؟ سنیے گا عزیزان گرامی، وحی کیا ہے؟ آواز آئی سورہ مبارک نجم میں، جہاں خداوند عالم نے معراج کے واقعات بیان کیے ہیں، وہیں پہ بتاتا ہے کہ وحی کیا ہے۔ جب رسول اللہ کو معراج ہوئی تو کہتا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ جب رسول کو افق اعلیٰ پہ بلایا گیا، 2 کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، ایسے میں ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، اور جو وحی کی، کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ ایسے میں ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، اور جو وحی کی۔ ہم نے کہا خدایا ایک تو ہم نے بڑا اچھا کام کرنے کا ارادہ کیا کہ تیرے قرآن کی، تیرے کلام کی روح کو سمجھ لیں، اس کو سمجھنے کے لیے نکلے تو صراط مستقیم تک پہنچے، صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے نکلے تو وحی تک پہنچا دیا تو نے۔ آخر بار الہا یہ سلسلہ کہیں تمام ہوتا ہے؟ کہاں تمام ہوتا ہے؟ آواز آئی ذرا غور سے پڑھو، اسی آیت میں رمز صراط مستقیم چھپا ہوا ہے، اسی آیت میں راز صراط مستقیم چھپا ہوا ہے، اسی آیت میں قرآن مجید کا خلاصہ چھپا ہوا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلی آیت فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، متمسک ہو جاؤ ایک خاص وحی سے، بے شک یہی صراط مستقیم ہے۔ اور جب وحی کی بات آئی تو قرآن بول رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے وحی کی اپنے بندے پر اور جو وحی کی۔ ہم نے کہا خدایا یہ بات، یہ گتھی الجھے گی، یہ گتھی سلجھے گی کیسے؟ یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ آواز قدرت آئی، ہم نے قرآن رٹنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ ذرا غور و فکر کے ساتھ یہ آیت پڑھو، ذرا تفکر کے ساتھ یہ آیت پڑھو، غور تو کرو کیا پڑھ رہے ہو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، میم الف زبر ما کی وحی کی، جس کا ترجمہ ہوتا ہے جو، میم الف زبر ما کی وحی کی، میم الف زبر ما کی وحی کی، میم الف زبر ما کی وحی کی۔ اگر وہ آیت مل جائے جہاں میم الف زبر ما آیا ہے تو ہمیں وہ وحی مل جائے گی۔ اگر وہ وحی مل جائے گی تو صراط مستقیم سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر صراط مستقیم سمجھ میں آ جائے گی تو قرآن مجید کی روح سمجھ میں آ جائے گی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، میم الف زبر ما کی وحی کی۔ اب بسم اللہ کے سے لے کر والناس کے سین تک ڈھونڈیے وہ کون سی آیت ہے جہاں میم الف زبر ما آیا ہے؟ ایک ہی آیت ہے، آپ سب کو یاد ہے، ایک ہی آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ کہاں گئے منکرین ولایت امیر المومنین؟ تم کہاں کہاں علی کی ولایت کا ذکر چھپاؤ گے اور مٹاؤ گے؟ اگر تم صراط مستقیم کا پردہ ہٹاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں علی ولی اللہ دکھائی دے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کیا۔ یعنی علی کی ولایت رمز صراط مستقیم ہے، علی کی ولایت راز صراط مستقیم ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں اہل علم تشریف فرمائیں، تفسیر بالرائے حرام ہے، اپنے ذاتی عقل سے ہم قرآن مجید کی تفسیر کر نہیں سکتے۔ روایات معصومین میں صراط مستقیم 2 چیزوں کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، یا علی کی ولایت کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، یا خود مولا علی کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ ابھی آپ نے جو آیتوں کا سلسلہ، جن آیتوں کا سلسلہ سنا، یہ وہ ہیں جن میں مولا کی ولایت کو صراط مستقیم کہا گیا۔ اب خود مولا کو کہاں صراط مستقیم کہا گیا تو وہ بھی سن لیجئے تبرکاً 2-3 آیتیں۔ ایک بندہ امام کی خدمت میں آیا، اگر کہتا ہے فرزند رسول قرآن میں آپ کے جد علی کا نام کہاں ہے؟
مولا نے کہا تو نے سورہ زخرف نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ مبارک زخرف میں پکار کے کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَدَيْنَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ ہمارے نزدیک ام الکتاب میں علی بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ بے شک وہ ہمارے نزدیک ام الکتاب میں علی بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ کہنے کا مولا عام مسلمان تو سمجھتے ہیں یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ بھی تو علی ہے، اللہ بھی تو حکیم ہے۔ ہاں یہ کنفیوژن تو ظاہر سی بات ہے کہ نیچرل ہے، اس لیے کیونکہ وہ بھی علی ہے اور یہ بھی علی ہے۔ تو مولا نے جواب دیا کہ یہ جو ام الکتاب ہے یہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ام الکتاب سورہ الحمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سورہ الحمد میں کوئی ایسی ذات چھپی ہوئی ہے جو علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جو علی بھی ہے۔ اب دیکھیں جو مولا کے فضائل سننے کے لیے آئے ہیں، جو غدیر کا پیغام سننے کے لیے آئے ہیں، جو مولا کی ولایت سننے کے لیے آئے ہیں، سورہ الحمد میں کوئی ذات ایسی چھپی ہے جو علی بھی ہے اور حکیم بھی۔ ایک آیت آپ نے سنی جہاں مولا کا نام آئے، دوسری آیت بھی تبرکاً سنتے چلیے۔ جہاں سورہ الحمد میں کوئی ایسی ذات چھپی ہے جو علی بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ مولا سے پوچھا مولا وہ کون سی آیت ہے جہاں علی الحکیم چھپا ہوا ہے؟ امام نے کہا کیا تو نہیں پڑھتا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہمارے دادا علی کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ خود صریحاً قرآن میں اعلان کرتا ہے، جب ابلیس سے مکالمہ ہو رہا تھا، جب شیطان سے مکالمہ ہو رہا تھا، اسی وقت اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ صراط مستقیم ہے تو کون ہے؟ قرآن بول رہا ہے ھذا صراط علی مستقیم، یہ جو علی ہے یہی صراط مستقیم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد وآلہ۔ دیکھیں اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھ دے بلند آواز سے پر محمد وآلہ۔ سنیے گا عزیزان گرامی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کیا۔ ابھی آپ ڈاکٹر صاحب سے سن رہے تھے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فما بلغت رسالت، اگر یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ ابھی آپ سن رہے تھے، ابھی ذرا اس کو قرآن کی زبان میں سن لیجئے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا مطلب کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا مطلب، دیکھیے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کہہ کون رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں کہنے والی ذات اس کی ہے جو صرف قادر نہیں بلکہ قدیر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس سے کہا جا رہا ہے۔ سنیے گا اس بات کو ذرا محسوس کیجئے گا، کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس سے کہا جا رہا ہے جس سے بر بنائے محبت خداوند عالم نے پورے قرآن میں کہیں بھی اس کا نام لے کے اسے آواز نہیں دی ہے۔ اس بات کو محسوس کیجئے گا، اس بات کو محسوس کیجئے گا۔ اس سے کہا جا رہا ہے جس سے بر بنائے محبت اللہ نے اس کا نام لینا گوارا نہیں کیا۔ ان سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں اللہ نے ہر نبی کو اس کا نام لے کے بلایا ہے، جب آواز دی ہے تو اس کا نام لے کے آواز دی ہے۔ سنیے گا مثال کے طور پہ اگر بات آدم سے شروع کریں تو خداوند عالم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت پذیر ہو جائیں۔ یعنی آدم کو آواز دی تو یا آدم کہا۔ نوح کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ جو نافرمان بیٹا ہے اے نوح یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ یعنی جب نوح کو پکارا تو یا نوح کہا۔ ابراہیم کی بات آئی تو قرآن کہتا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور جب ابراہیم کو اسے ندا دی گئی اے ابراہیم، یعنی ابراہیم کو آواز دی تو یا ابراہیم کہا۔ موسیٰ کی بات آئی تو کہتا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں عالمین کا پروردگار۔ یعنی موسیٰ کو آواز
آواز دی تو یا موسیٰ کہا، داؤد کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد ہم آپ کو زمین پہ خلیفہ بنائیں گے، یعنی داؤد کی بات آئی تو یا داؤد کہا۔ عیسیٰ کی بات آئی تو کہتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ بے شک ہم ہی آپ کو موت دینے والے ہیں اور ہم ہی آپ کو بلند کرنے والے ہیں، یعنی عیسیٰ کی بات آئی تو یا عیسیٰ کہا۔ یحییٰ کی بات آئی تو وہی قرآن کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، یعنی یحییٰ کو آواز دی تو یا یحییٰ کہا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، اللہ آدم کو آواز دے رہا ہے تو یا آدم کہہ رہا ہے، نوح کو آواز دے رہا ہے تو یا نوح کہہ رہا ہے، ابراہیم کو آواز دے رہا ہے تو یا ابراہیم کہہ رہا ہے، موسیٰ کو آواز دے رہا ہے تو یا موسیٰ کہہ رہا ہے، عیسیٰ کو آواز دے رہا ہے تو یا عیسیٰ کہہ رہا ہے۔ عجیب بات ہے، رک کر ایک جملہ سنتے چلیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ قاریان قرآن، وہ حافظان قرآن جو قرآن سے یا آدم کہتے ہیں، قرآن سے یا نوح کہتے ہیں، قرآن سے یا ابراہیم کہتے ہیں، قرآن سے یا موسیٰ پڑھتے ہیں، قرآن سے یا عیسیٰ کہتے ہیں، قرآن سے یا یحییٰ کہتے ہیں، قرآن سے یا عیسیٰ کہتے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں تم یا علی کیوں کہتے ہو؟ وہ ہم سے پوچھتے ہیں تم یا علی کیوں کہتے ہو؟ وہ ہم سے پوچھتے ہیں تم یا علی کیوں کہتے ہو؟ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آدم کو توبہ سکھانے والا علی، نوح کا سفینہ پار لگانے والا علی، ابراہیم کے لیے آتش نمرود کو گلزار کرنے والا علی۔ اور دیکھیں میں لکھنؤ سے آیا ہوں، شعراء کرام تشریف فرمائے، خدائے سخن کے گھرانے کے مصرے ہیں کہ یہی تو وہ نام ہے، کہتے ہیں یوسف کو اسی نام نے زندہ سے چھڑایا، یوسف کو اسی نام نے زندہ سے چھڑایا، یعقوب کو بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملایا، اس نام نے فرعون سے موسیٰ کو بچایا اور بحر خلیل آگ کو گلزار بنایا، اور بحر خلیل آگ کو گلزار بنایا۔ ارے جز نام علی فائدہ کس کام نے بخشا؟ ایوب کو بھی صبر اسی نام نے بخشا۔ اللہم سنیے گا عزیزان کرام، آدم کی بات آئی تو یا آدم کہا، نوح کی بات آئی تو یا نوح کہا، ابراہیم کی بات آئی تو یا ابراہیم کہا، موسیٰ کی بات آئی تو یا موسیٰ کہا، عیسیٰ کی بات آئی تو یا عیسیٰ کہا، مگر جب میرے نبی کا ذکر کیا تو کہیں کہتا یا ایھا المزمل، کہیں کہتا یا ایھا المدثر، کہیں کہتا ہے طٰہٰ، کہیں کہتا ہے یاسین، اے سید و سردار، اے طیب و طاہر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اے ہمارے نبی، اے ہمارے رسول، جس کا نام لینا اللہ نے بر بنائے محبت، جس کا نام لینا گوارا نہیں کیا، اس سے کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا، اگر یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اس کو اور آسان کر کے سنا دوں، اور آسان لفظوں میں سن لیجئے، اور وہ بھی قرآن ہی کی زبان، کس سے کہہ رہا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، اس سے کہہ رہا ہے جس کے متعلق سورہ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں کہتا ہے کہ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، یاد کیجئے ہمارے حبیب جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ ہم آپ سب کو کتاب اور حکمت میں سے کچھ کچھ عطا کر رہے ہیں، مگر شرط پہ عطا کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد ایک نبی آئے گا، آپ کو اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اقررتم، کیا آپ سب اقرار کرتے ہیں؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر خدا کہتا ہے فاشہدوا وانی معکم من الشاہدین، تو پھر گواہ رہیے گا اور ہم بھی آپ کے ساتھ گواہ ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں تمام انبیاء سے کہتا ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، ایک گروہ انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک معصوم نبیوں، پاک حجتوں، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اس عہد سے روگردانی کی تو صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ نبی نہیں رہیں گے، صرف اتنا نہیں ہوگا، جو مولا کے فضائل سننے آئے ہیں یہ جملے ان کے لیے ہیں، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ نبی نہیں رہیں گے، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ رسول نہیں رہیں گے، صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ معصوم نہیں رہیں گے، نہیں، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ پھر عرض کر رہا ہوں کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، اللہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ تمام انبیاء سے کہہ رہا ہے، یہ مجھ سے اور آپ سے نہیں کہا جا رہا،
تمام انبیاء سے کہا جا رہا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اگر آپ نے اس عہد سے روگردانی کی تو صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ نبی نہیں رہیں گے, صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ رسول نہیں رہیں گے, صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ حجت نہیں رہیں گے, صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ معصوم نہیں رہیں گے. نہیں, فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اگر آپ نے اس عہد سے منہ موڑا تو آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے. کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے. بہت بڑی بات ہے. آپ عام طور پہ کسی مومن کو بھی مطلقاً فاسق نہیں کہہ سکتے. اہل علم تشریف فرمائے, شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. معصوم سے پوچھا گیا 10ویں امام سے, مولا اگر کوئی آپ کی ولایت رکھتا ہو, آپ کی محبت اس کے دل میں ہو, لیکن اس کے اعمال میں کچھ خرابی ہو, تو کیا ہم اسے فاسق کہہ سکتے ہیں؟ امام نے کہا اگر کہنا ہے تو کہو یہ فاسق الاعمال ہے, اس کے اعمال فاسق ہیں مگر طیب الروح ہے, اس کی روح پاک ہے, اس کے اعمال غلط ہیں مگر عقیدہ ٹھیک ہے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کے اعمال میں خرابی ہے, عقیدے میں خراب. یعنی مطلقاً آپ کسی مومن کو بھی فاسق نہیں کہہ سکتے, کسی مومن کو بھی آپ مطلقاً فاسق نہیں کہہ سکتے. اور اللہ انبیاء سے کہہ رہا ہے فمن تولا بعد ذالک فاولئک. اب بھی جو نہیں پہنچے تو میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اگر اس عہد سے منہ موڑا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک آپ تمام انبیاء سن لیں, فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اگر اس عہد سے منہ موڑا تو آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے, آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے, آپ سارے کے سارے فاسق ہو جائیں گے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کا دار و مدار اگر کسی شے پر ہے تو وہ میرے نبی کی نبوت پر ہے, وہ میرے رسول کی رسالت پر ہے. اگر میرے نبی کی نبوت نہ رہے, نہ آدم کی نبوت بچے گی, نہ نوح کی نبوت بچے گی, نہ ابراہیم کی نبوت بچے گی, نہ موسیٰ و عیسیٰ کی نبوت بچے گی. یا المختصر اتنا سن لیجئے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کا دار و مدار اگر کسی عقیدے پر ہے تو اس عقیدے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, اس عقیدے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. ہم نے کہا خدایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتیں تو محمد الرسول اللہ پر منحصر ہے, کیا محمد الرسول اللہ کا بھی دار و مدار کسی عقیدے پر ہے؟ آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کا دار و مدار جس عقیدے پر ہے اس عقیدے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, اور محمد الرسول اللہ کا دار و مدار جس عقیدے پر ہے اس عقیدے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. میثاق میں یہ عہد کیا تھا میں نے, اس باپ پہ بھی لعنت جو دشمن ہو علی کا. نعرہ حیدری یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سنیے گا عزیزان, وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ. اچھا سنیے, اب یہ ہمارے نوجوان بھائی بالخصوص اس کو سنیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اگر وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ کو سنیے گا, اگر وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ کی میتھمیٹیکل ایکویشن بنائی جائے تو کچھ یوں بنے گی کہ پیغمبر اسلام کی رسالت ماب مائنس اعلان غدیر از ایکولز ٹو 0. کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ اگر وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ کو آپ میتھمیٹکس کی زبان میں سمجھیں گے تو رسالت ماب مائنس اعلان غدیر از ایکولز ٹو 0. اور سب جانتے ہیں یہ میتھمیٹکس کا قانون ہے
x مائنس وائی از ایکولس ٹو 0 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ x از ایکولس ٹو وائی. رسالت مائنس اعلان ولایت از ایکولس ٹو 0. کیا مطلب ہوا؟ رسالت از ایکولس ٹو ولایت امیر المومنین. پیغمبر اسلام کی رسالت منحصر ہی ہے میرے مولا کی ولایت کا پیغام پہنچانے میں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اچھا ایک بات اور سنتے چلیے. آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ ذرا غور کیجئے. قرآن بار بار دعوت غور و فکر دیتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. ماضی کا صیغہ ہے. ما انزل الیک من ربک. جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. تو کب نازل کیا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی بات ہو تو مجھے احساس کرائیے گا کہ پوری توجہ کے ساتھ سنیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کیا. تو کب نازل کیا ہے؟ غدیر میں تو اعلان ہوا ہے اور صیغہ ہے ماضی کا یعنی پاسٹ ٹینس ہے. یعنی مولا کی ولایت نازل کی جا چکی ہے مگر کب نازل کی گئی ہے؟ غدیر میں تو اعلان ہوا ہے. اگر میں آپ سے تاریخ پوچھوں کہ مولا کی ولایت کس تاریخ کو نازل ہوئی ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ما انزل الیک من ربک یعنی نازل ہو چکی ہے. ماضی کا صیغہ ہے پاسٹ ٹینس ہے. غدیر میں تو اعلان ہو رہا ہے. ولایت کب نازل ہوئی ہے؟ تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ابھی آپ جب آیتیں پڑھ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے تو آپ نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے پڑھا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. معراج میں ہم نے وحی کی اپنے بندے پر اور جو وحی کی تو معراج میں نازل ہوئی ہوگی. لیکن ذرا غور کیجئے گا آپ حضرات. معراج کے موقع پر جو لفظ آیا ہے وہ لفظ وحی ہے, لفظ نزول نہیں ہے. دیکھیں اہل علم تشریف فرما ہے, پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما. معراج کے موقع پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ وحی ہے, لفظ نزول نہیں ہے. یعنی معراج کے موقع پر وحی ہوئی ہے. مولا کی ولایت معراج کے موقع پہ نازل نہیں ہوئی. اب اس میں ایک فرق ہے جو وقت نہیں ہے کہ اس فرق کو یہاں پہ بیان کیا جائے, بس اتنا سن لیجئے کہ معراج کے موقع پر جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے وہ اللہ جو الفاظ کا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ کون سا لفظ اسے کہاں رکھنا ہے. معراج پر اس نے جو لفظ رکھا ہے وہ لفظ وحی رکھا ہے, لفظ نزول نہیں رکھا. نزول کہاں ہوا ہے؟ میرے مولا کی ولایت کی وحی ہوئی ہے معراج میں. نزول کب ہوا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں. مولا کی ولایت کا اعلان دن میں ہوا ہے مگر نازل یہ رات میں ہوئی ہے. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. آپ کو کوئی رات یاد آ رہی ہے جس میں کچھ نازل ہوا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے نازل کیا اسے شب قدر میں. قرآن تو آیا ہی شب قدر میں. اور ابھی تقریر کی ابتدا میں آپ سن چکے ہیں قرآن کی جان کیا ہے, قرآن کی روح کیا ہے. بدن بنا روح کا ہو تو کسی کام کا نہیں ہوتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ جسم کو تو نازل کرے مگر روح کو نازل نہ کرے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے نازل کیا اسے شب قدر میں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تفسیر صافی مخبر صادق سے پوچھا گیا, امام نے فرمایا جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورہ قدر کا تعلق ہم سے ہے, ہمارے خانوادے سے ہے, اور یہی وجہ ہے اگر اس کا تعلق سال کی صرف ایک رات سے ہوتا تو سال بھر آپ کو یہ سورہ کیوں بار بار پڑھوایا جا رہا ہے کہ ہر مستحب ہے ہر نماز میں یہ سورہ پڑھو, کوئی مر جائے تو اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو, سواری پہ بیٹھو تو پڑھو, نماز عصر کے بعد 10 مرتبہ پڑھو, اور نماز فجر کے بعد 15 مرتبہ پڑھو, اور نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھو. یہ کیوں بار بار
پر آپ سے سورہ قدر پڑھوایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں اور مفاہیم چھپے ہوئے ہیں، اس میں اور مطالب چھپے ہوئے ہیں، اس کا تعلق سال کی صرف ایک رات سے نہیں ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا آپ کا سورہ قدر کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ امام نے فرمایا نزلت ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام فیہا، اللہ نے اس رات علی کی ولایت کو نازل کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، تو میں عرض کروں بر محمد و آل محمد۔ سنیے گا عزیزان گرامی، نزلت ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام فی، اللہ نے اس رات علی کی ولایت کو نازل کیا ہے، اللہ نے اس رات علی کی ولایت کو نازل کیا ہے، اللہ نے اس رات علی کی ولایت کو نازل کیا۔ اب 3 دن ہو گئے، ایک ہے معراج جہاں ولایت کی وحی ہوئی ہے، ایک ہے شب قدر جہاں ولایت کا نزول ہوا ہے، اور ایک ہے غدیر جہاں ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ جو مولا کے فضائل پہ عرض کر رہا ہوں، جو مولا کی ولایت سننے کے لیے آئے، یہ جملے ان کے لیے ہیں۔ ایک ہے معراج جہاں مولا کی ولایت کی وحی ہوئی ہے، ایک ہے شب قدر جہاں ولایت نازل ہوئی ہے، ایک ہے غدیر جہاں ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ اب اس بات کو کیسے سمجھا جائے؟ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑی جب کوئی کمپنی ہوتی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے، اب دیکھیے فیصلہ آپ کو کرنا ہے، بتائیے گا مجھے۔ کوئی بہت بڑی کمپنی ہے فرض کیجئے، اس میں کوئی بہت بڑا فیصلہ لیا گیا، کوئی بہت بڑی تبدیلی ہو رہی ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے امپلائیز ہوتے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں وہ صبح صبح پہنچے اور سیدھے انہوں نے نوٹس لگا ہوا دیکھا کہ بھیا اب آج سے جو ہے وہ یہ ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ پہلے کیا ہوتا ہے، جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک ان آفیشیل میٹنگ بلاتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تبدیلی آنے والی ہے۔ اس کے بعد ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے دنوں میں یہ تبدیلی کر دینا، نہیں تو تمہارے ساتھ یہ ایکشن لیا جائے گا۔ وہ ایک لیز پیریڈ ہوتا ہے جو اس میں اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے، جو اس میں بتا دیا جاتا ہے۔ پہلے ایک ان آفیشیل میٹنگ بلائی جاتی ہے، پھر ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن آتا ہے، اس کے بعد اس میں ایک لیز پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے وقت میں یہ کام کر دینا، نہیں تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ کیا سمجھا؟ پہلے ایک ان آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے، ان آفیشیل میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ علی کی ولایت بھی اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اللہ نے اس مسئلے کے لیے پہلے ایک ان آفیشیل میٹنگ بلائی، اپنے نبی کو بلایا، اپنے حبیب کو بلایا، اور اسی میٹنگ کو معراج کہتے ہیں۔ کیونکہ میٹنگ ان آفیشیل تھی اس لیے اللہ نے بیچ میں جبریل کو بھی نہیں رکھا۔ کیا سن رہا ہے؟ اسی لیے اللہ نے بیچ میں جبریل کو بھی نہیں رکھا۔ اللہ نے علی کی ولایت کے لیے پہلے ایک ان آفیشیل میٹنگ بلائی جسے معراج کہتے ہیں، پھر ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن بھیجا جہاں میرے مولا کی ولایت کا نزول ہوا، جسے شب قدر کہتے ہیں۔ اسی آفیشیل نوٹیفیکیشن میں ایک لیز پیریڈ دیا ہوتا، اتنے وقت میں یہ کام کر لینا، نہیں تو تمہارے خلاف یہ ایکشن لیا جائے گا، نہیں تو یہ ایکشن لیا جائے گا، نہیں تو یہ ایکشن لیا جائے گا۔ ارے کیا کہنے میرے مولا کی ولایت کے، جس علی کی ولایت کو کوئی کیا سمجھے گا؟ علی کی ولایت کیا ہے؟ علی کی ولایت وہ شے ہے کہ اس کی ان آفیشیل میٹنگ کو معراج کہتے ہیں، آفیشیل نوٹیفیکیشن کو شب قدر کہتے ہیں، اس کے لیز پیریڈ کو غدیر کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد و آل۔
دیکھیے اس سے بہتر ایک صلوات پڑھے تاکہ پتہ چلے آپ حضرات جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھے آپ حضرات. سنیے گا عزیزان کرام, اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما انزل الیک من ربک, جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے نازل کیا اسے شب قدر میں. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے یہ بات بھی مسلسل ہو گئی کہ اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق شب قدر کے ساتھ رکھا ہے. اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق قدر والی رات کے ساتھ رکھا ہے, شب قدر کے ساتھ رکھا ہے, قدر والی رات کے ساتھ رکھا ہے. اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق قدر والی رات کے ساتھ رکھا ہے, شب قدر کے ساتھ رکھا ہے. ہم نے وارثان قرآن سے پوچھا کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے, شب قدر کہتے کسے ہیں, شب قدر کا راز کیا ہے. اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق قدر والی رات کے ساتھ رکھا, شب قدر کے ساتھ رکھا. ہم نے وارثان قرآن سے پوچھا کہ شب قدر کی حقیقت کیا. اصول کافی بے پناہ روایات اس موضوع پر جو ہے وہ اس موضوع پہ بھری پڑی ہوئی ہیں. ایک روایت سن لیجئے. معصوم سے پوچھا کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے. امام نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ, فمن عرف فاطمۃ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. یہ رات فاطمہ ہے, قدر اللہ ہے. رات فاطمہ ہے, قدر اللہ ہے. رات فاطمہ ہے, قدر اللہ ہے. فمن عرف فاطمۃ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے سیدہ کی ویسی معرفت حاصل کی جیسی کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے, اس نے شب قدر کو درک کر لیا, اس نے شب قدر کو پا لیا. اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق قدر والی رات کے ساتھ رکھا ہے, شب قدر کے ساتھ رکھا ہے, قدر والی رات کے ساتھ رکھا ہے, قدر والی رات کے ساتھ رکھا. ہم نے کہا یہ قدر والی رات کیا ہے. آواز ہے لیلۃ فاطمہ والقدر اللہ. رات فاطمہ ہے, قدر اللہ ہے. رات فاطمہ ہے, قدر اللہ ہے. یعنی علی کی ولایت کا تعلق یا فاطمہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ. ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات. علی کی ولایت کا تعلق یا فاطمہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے, یا فاطمہ کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے. یا اور آسان کر دوں, اگر کبھی علی کی ولایت پہ حرف آیا تو جواب دینے کا کام یا فاطمہ کا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ حضرات. جواب دینے کا کام یا فاطمہ کا ہے یا اللہ کا ہے, یا فاطمہ کا ہے یا اللہ کا ہے. پوری تاریخ ایک جملے میں سنا رہا ہوں. اگر کبھی علی کی ولایت پہ حرف آیا تو جواب دینے کا کام یا فاطمہ کا ہے یا اللہ کا. کیوں آپ نے نہیں دیکھا جو علی کی ولایت کے مقابلے پہ آیا ہے اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجا ہے, فاطمہ نے اس کے لیے بددعا. اللہم صلی اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق قدر والی رات کے ساتھ رکھا ہے. رات فاطمہ ہے, قدر اللہ ہے. اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجا ہے, سیدہ نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. زہرا نے, آپ کیا سمجھتے ہیں سیدہ کی بددعا کیا ہے, فاطمہ کی بددعا کیا. ابھی آپ نے خاندان انیس کے مصرے سنے تھے. پھر عرض کر رہا ہوں لکھنؤ سے آیا ہوں, اہل زبان شعراء کرام تشریف فرمائے کہ اب مرزا دبیر کی بھی ایک بیت سن لیجئے. سیدہ کی بددعا کیا ہے, زہرا کی بددعا. سیدہ کی بددعا بھی وہی اثر رکھتی ہے جو ذوالفقار رکھتی ہے. زہرا کی بددعا میں بھی وہی اثر ہے جو ذوالفقار میں.
سرکار دبیر خدائے سخن کی وہ تاریخی بیت ہے کہ عقیل گر ہے اگر عقل والا ہے، عقیل گر ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بد دعا۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد والے۔ سنیے کہ اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر بہرحال عزیزان گرامی، بہت جلدی بات جو ہے وہ تمام کر رہا ہوں۔ اللہ نے علی کی ولایت قدر والی رات میں نازل کی، اعلان 18 ذی الحجہ روز عید غدیر میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، اور اللہ نے جس رات علی کی ولایت کو نازل کیا اس رات کو بھی قرآن میں رکھا، اور جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا اس دن کو بھی قرآن میں رکھا۔ جو رات ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہے۔ جس رات علی کی ولایت آئی اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہے۔ جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا اس دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ یعنی جس رات علی کی ولایت آئی ہے اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہے۔ جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے اس دن جیسا کوئی دن نہیں ہے، بلکہ معصوم کے لفظوں میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ آ کے بات تمام ہو رہی ہے کہ جب پوچھا کہ عید غدیر کیا ہے، 18 ذی الحجہ کیا ہے، تو امام نے بارہا احادیث ہمارے ہاں موجود ہے کہ اتنی عیدوں میں عید غدیر کیا ہے، ایک فرق ہے۔ یہ کیا فرق ہے؟ وہ عیدیں کیا ہیں اور یہ عید کیا ہے؟ وہ عیدیں وہ ہیں کہ جن کے لیے آپ کہتے ہیں وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، ہم نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنایا۔ اور یہ عید کیا ہے؟ تو اس عید کے لیے کہا گیا یہ عید اللہ الاکبر ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی عید ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی عید ہے۔ بس بات تمام ہو گئی عزیزان گرامی، آپ کی مرضی ہے جس طریقے سے سننا چاہیں سن لیں۔ عجیب بات نہیں ہے، علی کے دن کو اللہ اپنا دن کہہ رہا ہے۔ علی کے دن کو اللہ اپنا دن کہہ رہا ہے، علی کے دن کو اللہ اپنا دن کہہ رہا ہے۔ نہیں، صرف یہیں پہ بات نہیں رکتی۔ آپ کیا سمجھیں علی کے دن کو اللہ نے اپنا دن کہا؟ نہیں، زیارت جامعہ پڑھیے، من اطاعکم فقد اطاع اللہ ومن عصاکم فقد عصى اللہ ومن احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ انتم الصراط الاقوم والشہداء دار الفنا والشفعاء دار البقاء۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ ان کے لیے زیارت جامعہ میں کہا جا رہا ہے؟ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جو آپ سے متمسک ہوا وہ اللہ سے متمسک ہوا، جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے آپ سے بغض رکھا وہ اللہ سے بغض، اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ خدا جانے کیا رشتہ ہے اس علی العظیم میں اور اس علی مرتضیٰ میں، خدا جانے کیا رشتہ ہے اس علی العظیم میں اور اس علی مرتضیٰ میں کہ وہ اس کے دن کو اپنا دن کہتا ہے، اس کی محبت کو اپنی محبت کہتا ہے، اس کے بغض کو اپنا بغض کہتا ہے، اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہتا ہے، اس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کرتا ہے۔ صرف بات یہیں پہ تمام نہیں ہوتی بلکہ اس کے دیکھنے کو اپنا دیکھنا سمجھتا ہے، اس کے سننے کو اپنا سننا کہتا ہے، اس کے بولنے کو اپنا بولنا کہتا ہے۔ یعنی المختصر اتنا سن لیجئے کہ اللہ علی کی محبت کو اپنی محبت جانتا ہے، علی کے بغض کو اپنا بغض سمجھتا ہے۔ تو پھر خبردار علی کے فضائل میں کبھی شک مت کیجئے گا، میرے مولا کے اختیارات میں کبھی شک مت کیجئے گا۔ علی کے دیکھنے کو وہ اپنا دیکھنا کہتا ہے، علی کے سننے کو وہ اپنا سننا کہتا ہے، علی کے بولنے کو وہ اپنا بولنا کہتا ہے، علی کے دن کو وہ اپنا دن کہتا ہے، علی کی محبت کو وہ اپنی محبت کہتا ہے، علی کے بغض کو وہ اپنا بغض کہتا ہے۔ تو خبردار علی کے اختیارات میں کبھی
شک مت کیجئے گا، آپ شک علی کے اختیارات میں کریں گے اور شک اللہ کی قدرت میں ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال ابھی آپ نے سنا کہ اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق قدر والی رات کے ساتھ رکھا، شب قدر کے ساتھ رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو ولایت امیر المؤمنین کے دشمن ہیں انہیں ابھی جیسا کہ آپ سن رہے تھے، انہیں یہ قدر والی یہ رات سمجھ میں نہیں آتی، اور جو اس کی حقیقت ہے وہ اس کے دشمن ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ منکرین ولایت امیر المؤمنین ہیں وہ منکرین عظمت جناب زہرا ہے۔ یہ غدیر، یہ تیاریاں، یہ اہتمام در حقیقت جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہمارا خراج عقیدت ہے، جناب زہرا کی بارگاہ میں ہمارا خراج عقیدت ہے، اور یاد رکھیے گا جو سیدہ کا نہیں ہے وہ کبھی غدیر والا نہیں ہو سکتا، جو فاطمہ کا نہیں ہے وہ کبھی غدیر والا نہیں ہو سکتا، جو سیدہ کے لیے ہے وہی غدیر کے لیے ہے، جو سیدہ کے لیے بولتا ہے در حقیقت وہی غدیر کے لیے بولتا ہے، جو سیدہ کے لیے کام کرتا ہے در حقیقت وہی غدیر کی خدمت کرتا ہے۔ اور اگر جناب زہرا کی قبر ویران ہے اور ائمہ بقی کے روضے ویران ہیں تو بہرحال یہ ہر غدیری کی ذمہ داری ہے کہ وہ بقی کے لیے اپنی صدائے احتجاج کو بلند کرے، جس طریقے سے ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے بقی کے لیے بولے، اور جس طریقے سے ہو سکے بقی کے لیے اپنا احتجاج درج کروائے۔ ابھی یہ آپ سن رہے تھے اور ابھی آپ سنیں گے بھی تفصیلات کہ البقی فاؤنڈیشن جو اس جشن میں شریک بھی ہے اور اس کے نمائندے یہاں تشریف بھی لائے ہیں، بڑی خدمتیں ہیں بقی کے حوالے سے، مختلف احتجاج دنیا بھر میں اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ان کا انعقاد کرنا اور جو ہے ان احتجاج کو برپا کرنا، لیکن بہرحال عزیزان گرامی یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کا شرعی فریضہ ہے کہ ہم جس قدر ہو سکے بقی کے لیے ہم کام کریں اور اپنی محافل میں اپنی مجالس میں بقی کے لیے بولیں، اور جو ہے وہ ایک شعر سنتے چلیے نیر مجیری صاحب کا ہمیں یاد آ گیا کہ دینا پڑے گا پیش خدا ہم کو بھی جواب گر روضہ بطول کی تعمیر رہ گئی۔ تو بہرحال عزیزان گرامی یہ بقی ہے کہ جس کے لیے ہم جتنا احتجاج کریں، اور مختلف اب تو ذرائع ہیں، سوشل میڈیا کا ایک ایسا بہترین پلیٹ فارم ہے، ایک بہترین وسیلہ ہے، ایک بہترین ذریعہ۔ یاد رکھیے ہمارا سوشل میڈیا استعمال کرنا، یہ اسمارٹ فون استعمال کرنا، یہ سب بیکار ہے اگر ہم اپنی شہزادی کے لیے اور اپنے ائمہ کے لیے ہم جو ہے وہ اس پہ صدائے احتجاج نہ بلند کر پائیں۔ ہر 8 شوال کو جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے ہیشٹیگ ریبلڈ بقی کے نام سے، وہ بھی اسی لیے ہے تاکہ ایک احتجاج ہو، عالمی طور پہ ایک احتجاج ہو، اس میں بھی آپ حضرات زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، اور یہ جو البقی فاؤنڈیشن ہے اس میں بھی آپ حضرات جو ہے وہ جس طریقے سے بھی ہو سکے بقی کا پیغام اور بقی کی مظلومیت وہ دنیا تلک آپ حضرات پہنچانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے یہ بقی ہے، خدمت بقی در حقیقت خدمت غدیر ہے۔ ایک حدیث سنتے چلیے، آپ سب کو یہ حدیث یاد ہوگی، صرف تبرکاً عرض کر رہا ہوں کہ جس نے ایک مومن کی توہین کی اس نے وہ گناہ کیا ہے جو خانہ کعبہ کو گرا دینے سے زیادہ بڑا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عظمت خانہ کعبہ سے بہت زیادہ۔ یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے، کعبے میں علی صرف 3 دنوں کے لیے مہمان تھا، یہ دل جب سے ہے، جب سے علی اس دل میں مہمان ہے، اور جب تلک ہم رہیں گے علی ہمارے دل میں مہمان رہے گا۔ عزیزان گرامی ایک مومن کی عظمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ، تو پھر جہاں 4 ائمہ دفن ہوں اس سرزمین کی عظمت کیا ہوگی؟ واقعاً وہی بقی ہے، وہ تو واقعاً حقیقتاً یہ بقی ہے جو ہمارا قبلہ حقیقی ہے، جو ہمارے قبلہ کا بھی قبلہ ہے۔ بہار الانوار کی حدیث، بہار الانوار میں امام محمد تقی جواد علیہ السلام، صلوات پڑھیں آپ حضرات بلند آواز سے بر محمد، امام کے نام پر بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات۔
امام نے ارشاد فرمایا، نوے امام نے ارشاد فرمایا بہار الانوار میں، یہ بات میں اسی بقی کے احتجاج کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، بہار الانوار میں یہ واقعہ موجود، ذیقات کا مہینہ بھی ہے، نسبت بھی ہو جائے گی، ابھی امام کی شہادت کی تاریخ بھی آنے والی ہے۔ اس حدیث کا وہ حدیث میں سناتا ہوں، لیکن اس کا ایک پس منظر ذرا سن لیجئے کہ ایک بندہ تھا، ہمارے نوے امام بہت کم سن تھے، امام رضا جو ہے وہ توس جا چکے تھے، وہ امام کی زیارت کے لیے آیا، امام رضا ظاہر سے بات ہے کہ ان کی زیارت نہیں ہو پائی، اس نے کہا امام کہاں ہے؟ امام اس وقت موجود نہیں ہے مدینے میں۔ اس کی نظر ایک کمسن شہزادے پہ پڑی اور اس نے دیکھا کہ یہ امام، ہمارے امام، ہمارا نوا امام کمسنی کا عالم ہے، ننھے بچوں کو جمع کر کے توحید کا درس دے رہے تھے امام، انہیں توحید، ابھی اس منظر کو محسوس کیجئے گا آپ امام، وہ صرف وہ حدیث سنانے کے لیے یہ پیش خیمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور تاکہ یہ بقی کا پیغام، اس کی عظمت کو آپ اس حوالے سے بھی درک کر پائیں، اس حوالے سے بھی سمجھ پائیں۔ جو بات میں نے کی ہے وہ میرے صرف فقط جذبات نہیں ہیں، بنا دلیل میں نے آپ کی خدمت میں کوئی بات نہیں کہی ہے، کہ امام ننھے بچوں کو جمع کر کے امام درس توحید دے رہے تھے، توحید سکھا رہے تھے، اور در حقیقت یاد رکھیے توحید ملتی ہے تو یہی ملتی ہے، اس کے علاوہ جہاں بھی ہیں وہاں دماغی خیالات ہیں، دماغی تخیلات ہیں، توحید کہیں نہیں ہے۔ وہ ارکان لتوحید زارت جامعہ کا جملہ ہے کہ یہی ہستیاں ہیں جو توحید کے رکن ہیں، جو توحید کے ارکان ہیں۔ توحید اس کے علاوہ جہاں بھی ہے، صرف کہنے کی باتیں ہیں، دیکھیے یہ اپنے آپ ایک مفصل موضوع ہے، صرف یہ جو ہے وہ کہنے والی باتیں ہیں، توحید کے نعرے صاحب ہم جو ہیں وہ فرزندان توحید ہیں، کیا بات ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ وہ کسی کو جنتا، آپ فرزندان توحید ہوئے جا رہے ہیں۔ تو جو ہے وہ صاحب ہم توحید والے، ہم تو، ارے آپ کو پتہ کیا ہے توحید کے بارے میں؟ آئیے در اہل بیت کے آپ کو توحید سمجھ میں آئے گی۔ آپ کو توحید چاہیے تو در اہل بیت پہ آئیے۔ یاد رکھیے کہ کچھ بت وہ ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں، اور کچھ بت وہ ہوتے ہیں جو دماغ سے بنتے ہیں۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ سے دور رہتے ہیں ان میں یہ امکان پایا جاتا ہے کہ وہ ان بتوں کے آگے سر جھکائیں جنہیں ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے، لیکن جو لوگ علی ولی اللہ سے دور رہتے ہیں ان میں یہ امکان پایا جاتا ہے کہ وہ اس خدا کے آگے سر جھکائیں جنہیں ان کے دماغوں نے بنایا ہے، جس خدا کو ان کے دماغ نے بنایا ہے، جس خدا کو ان کے دماغ نے بنایا۔ اسی لیے تو امام نے بلا تشبیہ اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے امام پنجم نے کہا تھا کہ ما اخرجو من هذا البيت فهو باطل، جو کچھ اس گھر سے نہ نکلے ہر وہ شے باطل ہے، جو نظریہ تمہیں اس گھر سے نہ ملے وہ نظریہ باطل ہے، جو فکر اس گھر سے نہ ملے وہ فکر باطل ہے، جو توحید تمہیں اس گھر سے نہ ملے وہ توحید باطل ہے۔ تمہیں توحید چاہیے تو آؤ در اہل بیت پہ آؤ، تمہیں توحید چاہیے تو آؤ در علی مرتضیٰ پہ آؤ، اور ہمارا کھلا چیلنج ہے کہ کوئی ہم توحید، امامت تو بہت آگے کی بات ہے، آپ ہم سے توحید پہ گفتگو کیجئے۔ اگر آپ کے مذہب میں آپ کے پیشواؤں نے آپ کو بہتر توحید سکھائی ہو تو ہم آپ کی توحید قبول کرنے کو تیار ہیں، اور اگر نہیں ہم آپ کا مذہب اختیار کرنے کو تیار ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ علی ہی بتا سکتا ہے کہ علی کیسا ہے۔ علی ہی سمجھا سکتا ہے کہ علی کیسا ہے۔ ایک جملہ اور سنتے چلیے، امام نے کہا، مولا کائنات تمام عرفاء کے لیے یہ حدیث مشعل راہ ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں، اب اللہ ظاہری وجود تو کوئی رکھتا نہیں کہ وہ آئے جائے، وہ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، مگر مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھ گیا اور اس میں سوائے خدا کے کسی کو آنے نہیں دیا۔ حقیقت توحید سمجھنی ہے تو یہ حدیث ذرا ملاحظہ فرم، میں اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھ گیا اور اس میں سوائے خدا کی کسی کو آنے نہیں دیا۔ جب میرے مولا نے یہ کہا ہوگا تو عجب نہیں آواز قدرت بھی آئی ہو کہ علی ہمارا ہی بنایا ہوا قاعدہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اے علی آپ اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا اب میں اس میں سوائے خدا کی کسی کو آنے نہیں دوں گا، تو یاد رکھیے اب ہم بھی وہیں جائیں گے جہاں پہلے سے آپ موجود ہوں گے۔
یا یوں سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اسی دل میں جاتی ہے جس دل میں پہلے سے علی ولی اللہ موجود ہوتا. اللہم صلی علی محمد. سنیے گا عزیزان کے بات تمام کرتے مجھے اس بقی کے حوالے سے بس ایک جملہ یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات تک پہنچانی ہے کہ حقیقت توحید کسی کو سمجھنی ہے تو آئے در اہل بیت میں. 9 امام چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے توحید سنا رہے ہیں, توحید کا درس دے رہے ہیں. وہ جو شخص امام رضا کی زیارت کے لیے آیا تھا, امام تو ملے 9 امام کو دیکھا. اب جو ان کو دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا. وہ حسن کہ ظاہر سی بات ہے, یوسف یعقوب کہاں, یوسف زہرا کہاں. اب جو ان کو دیکھا تو یہ صورت دل میں بیٹھ گئی. گیا گھر گیا, عجیب کیفیت تھی جو اس پر طاری ہوئی. صورت جو دل میں بیٹھی تو اب آنکھ جب بھی بند کرتا ہے تو نظروں کے سامنے وہی چہرہ آ جاتا ہے. اچھا عام موقع پر اس کے ساتھ یہ ہو تو چلیے ٹھیک ہے, بات تو وہاں پہ تھی کہ جب وہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا, اللہ اکبر کہہ کے جیسے اس کی پلک جبکہ سامنے وہی چہرہ آ گیا. اب وہ عبادتوں میں مشغول ہے, سامنے وہی چہرہ آ رہا ہے. دل میں ایک شک پیدا ہوا کہ میں عبادت تو اللہ کی کر رہا ہوں, سامنے ایک چہرہ آیا جا رہا ہے, پتہ نہیں میرا کیا معاملہ, چلو چل کے امام رضا سے ہی پوچھتے ہیں. پھر آیا تو معلوم ہو پھر امام رضا نہیں ہے, امام رضا موجود نہیں ہے. واپس جاننے لگا کہ اب جب امام آئیں گے تو امام رضا سے سوال کا جواب لیں گے کہ میری عبادتوں کا کیا, نظر بند کر رہا ہوں تو آپ کے شہزادے کا چہرہ میری نظروں کے سامنے پھر جا رہا. واپس جاننے لگا تو پھر وہی منظر دیکھا, امام چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے ان سے کچھ خطاب کر رہے تھے. اس نے امام کو دیکھا, پھر سے دیکھتا رہ گیا. اب جب یہ امام کو دل میں کیا ارادہ لے کر آیا تھا کہ امام سے سوال کروں گا, مولا میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو سامنے ایک چہرہ آ جاتا ہے, آیا میری عبادتیں درست ہیں یا نہیں ہیں, میری نمازیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں. جیسے ہی آنکھیں بند کرتا ہوں سامنے ایک چہرہ آ جاتا ہے. ابھی وہ امام کو دیکھ ہی رہا تھا اور امام کا دیدار کر ہی رہا تھا. امام بچوں سے مخاطب تھے اور بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے امام نے ایک جملہ کہا کہ امام نے ایک مرتبہ بچوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اذا قام العبد لعبادت مراجعہ اللہ بوجہ. اے بچوں یاد رکھنا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنا وجہ اللہ جس کے ذریعے اس کی معرفت ہوتی ہے اس وجہ کو اس کے سامنے کر دیتا ہے, اس چہرے کو اس کے سامنے کر دیتا ہے, اس وجہ کو اس کے سامنے کر دیتا ہے. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا اور امام زادے شہزادے معلوم نہیں ہے کہ اگلی حجت یہی ہے, یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وجہ اللہ کو سامنے کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ دعائیں جو نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں ان میں اس کا ذکر ملے گا. مثال کے طور پہ اللہم انی اتوجہ الیک بمحمد و آل محمد, اے خدایا میں تیری جانب متوجہ ہو رہا ہوں محمد اور آل محمد کے ذریعے, محمد اور آل محمد کے ذریعے. امیر المومنین کی حدیث ہے مفاتیح الجنان میں, جب واجب نماز کے لیے مصلی پہ جاؤ پہلے یہ دعا پڑھو, تفصیلی دعا ہے, ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اللہم انی اتوجہ الیک بمحمد و آل محمد, خدایا میں تیری جانب متوجہ ہو رہا ہوں محمد اور آل محمد کے ذریعے, محمد اور آل محمد کے ذریعے. امام نے پہلا جملہ اسے وہ امام کی طرف دیکھ رہا ہے, امام بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور امام نے پہلا جملہ کہا جب کوئی بندہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ وہ چہرہ جس کے ذریعے خداوند عالم کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ چہرہ اس کے سامنے کر دیتا ہے. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کہیں یہ میرے متعلق تو گفتگو نہیں کر رہے, کہیں یہ میرے متعلق تو بات نہیں کر رہے. اچانک امام نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام نے ایک مرتبہ بچوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا بچوں یاد رکھنا جس کا قبلہ ہم نہیں پھر اس کا کوئی قبلہ نہیں. من لم یکن قبلتہ لیس لہ قبلۃ, جس کا قبلہ ہم نہیں ہیں پھر اس کا کوئی قبلہ نہیں.
حقیقت قبلہ یہ ہیں، حقیقت قبلہ ان کی ذوات مقدسات۔ بہرحال عزیزان گرامی، عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ یہی رہا ہے کہ اس نے مجاز کو تو لیا ہے اور حقیقت کو چھوڑ دیا۔ قرآن کے اوراق تسلیم کر لیے، حقیقت قرآن کو چھوڑ دیا۔ قبلہ جو سامنے نظروں کے دکھ رہا تھا اس قبلے کو تو مانا مگر حقیقت قبلہ کو چھوڑ دیا۔ بہرحال نوے امام نے فرمایا کہ جس کا قبلہ ہم نہیں پھر اس کا کوئی قبلہ نہیں۔ یہ وہ قبلہ ہے جو دنیا میں بھی قبلہ ہے اور آخرت میں بھی قبلہ ہے۔ دنیا میں بھی خداوند عالم کی طرف انہی کے ذریعے متوجہ ہوا جاتا ہے اور آخرت میں بھی یہی سامنے آئیں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ جہاں ہوں وہ جگہ ہمارے لیے حقیقت قبلہ، وہ جگہ ہمارے لیے اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ ہے۔ چہ جائے کہ کسی ایک مقام پہ 4 ائمہ دفن ہوں، وہ مزارات، وہ روضے ہمارے لیے کس منزل پر ہوں گے۔ اور وہ جگہ کہ جہاں بہت بڑا احتمال، چونکہ جو روایات ہیں ہمارے لیے تو صرف نسبت ہی کافی ہوتی، چہ جائے کہ جہاں احتمال پایا جاتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے، تو چہ جائے کہ وہ جگہ ہمارے لیے کیا ہوگی۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ ہم سب کا شرعی فریضہ ہے کہ ہم بقیع کے لیے جتنا ہو سکے اتنا بولیں اور جتنا ہو سکے اتنا احتجاج درج کروائیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، احتجاج اپنی جگہ ہے اور یاد رکھیے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ دعا مومن کی تمام عبادتوں کا ما حاصل ہے کہ اگر دعا ہے تو خداوند عالم کے نزدیک اسے مومن کی دعا بہت عزیز ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہمیں خداوند عالم نے دعا کی صورت میں دی ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر ہی سکتے ہیں کہ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جنت البقیع کی جل از جل تعمیر فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہماری سب سے اہم دعا اور اسی دعا میں تمام دعائیں چھپی ہوئی ہیں کہ تو وارث ائمہ بقیع، وارث غدیر کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار حضرت کے آوان و انصار میں ہو جائے۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہم جئیں تو انہی کے محبت و ولایت کے ساتھ اور ہمیں موت آئے تو انہی کے محبت و ولایت کے ساتھ، اور ہمیں دنیا میں ان کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمیں ان کی محبت میں، ان کی معرفت میں، ان کی ولایت میں، ان کی اطاعت میں، ان کے دشمنوں سے براعت میں خالص سے خالص تر کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ جزاک اللہ مولانا، بہت اچھی تقریر ہوئی۔ میں گزارش کروں گا جناب قاسم رضا موسوی صاحب سے کہ وہ مولانا کا استقبال پھولوں سے کریں۔ مولانا واپس سے آپ مصرف پہ آئیں۔ ایک بار آواز بلند صلوات۔ اگر یہ آواز بلند تھا تو کم آواز میں دیجیے۔ محمد میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت، ہمارے سیاسی رہنما، شیعہ فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ جناب شرر نقوی صاحب سے کہ وہ مسند پر تشریف لائے، اور گزارش کروں گا حمایت علی زیدی صاحب جو پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہیں مرٹھ واڑہ کی سمے بڑی آرگنائزیشن ٹرسٹ کے، الحسن سوشل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے، کہ وہ مولانا کا استقبال پھولوں سے کریں اور انہیں مومنٹو پیش کریں۔ محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد وعلی تشریف رکھیے مولانا مسند پہ ہی. میں گزارش کروں گا جناب معروف رضوی صاحب ثناخان اہل بیت سے کہ وہ مسند میں تشریف لائے، اور گزارش کروں گا مرزا جاوید صاحب سے کہ وہ ان کا استقبال خلوص سے کریں. میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت، عالم دین مولانا کرتاس کربلائی صاحب سے کہ وہ مسند میں تشریف لائیں، اور گزارش کروں گا مہدی رضوی لڈو انکل سے کہ وہ آپ کا استقبال پھولوں سے کریں. مرزا خیسر علی بیگ صاحب سے میں گزارش کروں گا، شاید لڈو بھائی ذرا باہر گئے ہیں، کہ مولانا کا استقبال پھولوں سے کریں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اب میں گزارش کروں گا زاہد کانپوری صاحب سے کہ وہ مسند میں تشریف لائیں، اور گزارش کروں گا مرزا اقبال صاحب بابا سے کہ وہ مولانا مداح خان اہل بیت جناب زاہد کانپوری صاحب کا استقبال کریں. صلی علی محمد وعلی. میں گزارش کروں گا زہیر کانپوری صاحب سے کہ وہ مسند میں تشریف لائیں، اور گزارش کروں گا کہ احتشام علی عابدی صاحب سے کہ وہ آپ کا استقبال کریں. زہیر سلطان پوری صاحب سے معاف کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں گزارش کروں گا مرزا رضا علی سہیل صاحب سے جو شاعر اہل بیت بھی ہیں اور نمائندے ہیں ابھی اس وقت بخی آرگنائزیشن کا کہ جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا، اور گزارش کروں گا سرفراز علی عابدی صاحب سے کہ وہ آپ کا استقبال کریں پھولوں سے. میں گزارش کروں گا ابوذر کنتوری صاحب سے جو گراف ایجنسی کی طرف سے ہیں، جو لکھنؤ سے یہاں آئے ہیں، اور گزارش کروں گا شاکر بھائی سے کہ وہ آپ کا استقبال پھولوں سے کریں.
दरख्वास्त करूँगा काजिम भाई से कि वो आए और हमारे दिलशाद भाई की गुलपोशी करें। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अब मैं गुजारिश करूँगा राहुल करबलाई साहब से जो ग्राफ एजेंसी की तरफ से हैं, वो मसनद पे आएँ और उनका इस्तकबाल मजू चाचा आए हैं जी, गुरु चाचा जी, मिर्ज़ा मोहम्मद मुजाहिद साहब से कि उनका इस्तकबाल करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं माइक देना चाहूँगा इस महफिल के मलाहा यानी नाजिम को। जाहिद कानपुरी साहब आप आए और मुझे फारिग करें। एक बार और छोड़ दो ठीक यही सिस्टम है। बस ठीक मोमिनीन करम सलामुन अलैकुम। बहुत दिनों के बाद फिर एक मरतबा आप तमामी हज़रात की खिदमत का शरफ़ हासिल हुआ और औरंगाबाद में काफ़ी अरसे के बाद एक मरतबा फिर ये सादत हासिल हुई इस अंजुमन के जानिब से, इस अंजुमन के मेम्बरान का शुक्रिया कि जो इस नाचीज़ को यहाँ तक के और यहाँ के बाद मोमिनीन की खिदमत का मौका दिया। बहरहाल आज जश्न क़दीर के उन्वान से हिंदुस्तान की ये पहली महफ़िल है। पूरे हिंदुस्तान में जश्न क़दीर के हवाले से ये पहली महफ़िल है, तो आगाज़ महफ़िल का ऐसा होना चाहिए कि जो इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में महफ़िलें हों वो एक यादगार बनती रहें और इसी के नक्श कदम पे चलती रहें। देखिए, आप ये न समझिएगा कि आप ही इस महफ़िल को सुन रहे हैं, बल्कि गिराफ एजेंसी की जानिब से यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माथुर लखनवी साहब ये कह के रुक गए थे कि जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊँगा माथुर, शब्बीर के कदमों का निशान ढूँढ रहा हूँ। पता नहीं कि शब्बीर के कदमों का निशान ढूंढते ढूंढते कहाँ तक के माथुर गए, मुझे ये बात का अंदाज़ा तो नहीं लगा। मगर एक शख्सियत यहाँ ऐसी है जिसका नाम पहले राहुल सिंह चौहान हुआ करता था, आज वो राहुल हुसैनी है जो करबलाए मोहल्ला की ज़ियारत तक के आ गया। इमाम हुसैन के कदमों के निशान ढूंढते ढूंढते इस मकाम तक पहुँचा कि आज अज़ा खाने में है और इस अज़ा खाने से ऐसा सफ़र हुआ कि मौला ने करबलाए मोहल्ला कई मरतबा बुलाया। आज मुझे अपनी निगाहों पर भी हैरत है कि गिराफ एजेंसी को मैंने कहीं भी देखा तो चाहे अबू ज़र साहब को देखा या राहुल साहब को देखा, मगर आज ये दोनों शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं और यही नहीं, बड़ी अजीम अजीम शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। इधर डाइस पर देखता हूँ तो जो मशहूर भी है और मारूफ भी है, यानी मारूफ सिरसिवी साहब, दुश्मनाने अहले बैत के कलेजों को फूंक देने वाला शरर नकवी साहब यहाँ मौजूद हैं। जनाब किरतास करबलाई साहब, अंबर आबदी साहब, अनकरीब ऐसा भी आप देख सकते हैं अगर एजाज़ मौला हुआ, मौला की दुआ, मोमिनीन को दुआ कि जो एक दिन आप अभी ज़ाकिर अहले बैत अंबर आबदी साहब को जो सुन रहे थे, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन में इसी नाम के आगे जब लिखा जाएगा आईएस अंबर आबदी साहब, तो आप फ़ख्र करेंगे अपने ऊपर कि ऐसी शख्सियत हमारे कौम में है। ये आईएस की तैयारी भी कर रहे हैं और इंग्लिश में मजलिस पढ़ने वालों में जो फहरिस्त है हिंदुस्तान की, उसमें ये इनका एक मुनफरिद नाम है। अली जनाब मौलाना किरतास करबलाई साहब यहाँ मौजूद हैं जो एक साथ शायर भी हैं और आलिम भी
ہیں, جناب زہیر سلطانپوری صاحب موجود ہیں, جناب رضا صاحب ہیں. یہ شعراء اکرام کی فہرست ہے, مگر بزرگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. اگر نوجوان تھوڑا سا قربت بنا لے تو زیادہ بہتر ہوگا. جشن کا ماحول ہونا چاہیے, آپ لوگوں کو آگے آنا چاہیے. جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جب آپ کو جانا ہوگا جا سکتے ہیں, مگر تھوڑا سا ابھی قربت بنا لیں. ابو ذر بھائی دیکھیے, ابو ذر بھائی ایک ساتھ دو کام کرتے ہیں, یہ داد بھی دیتے ہیں اور اپنی کیمرے کی نگاہیں سب کی طرف کیے رہتے ہیں کہ پوری دنیا دیکھے کہ کون داد دے رہا ہے کون داد نہیں دے رہا ہے. بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی, بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی, پھر اس جہاں کا مقدر بدلنے والا ہے. سیاہ چہرے ہو جن کے کہیں پر چھپ جائیں, علی کے ذکر کا سورج نکلنے والا ہے. سیاہ چہرے ہو جن کے کہیں پر چھپ جائیں. بھیا تھوڑا سا قریب آپ لوگوں اور آنا پڑے گا, تھوڑا سا قریب اور آنا پڑے گا. چلیے ہم بھی آتے ہیں قریب, ہم آئے قریب. اب تو قریب آپ آئیے, نہیں تو ابھی آگے آنا پڑے گا مجھے. تھوڑا سا قریب آئیں آپ لوگ, تھوڑا سا قریب آئیں. بھیا اتنی دور کا ہے بیٹھے ہیں, آ جائیں اندر. آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں, جب جانا چاہیں تو چلے جائیں گے. بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی. بھیا اندر آ جائیے, اندر آ جائیے, آپ لوگ اندر آ جائیے. یہ محفل ہے, یہ در بدر بھٹکنے والوں کی یہ جگہ نہیں ہے. یہی وہ در ہے جہاں عبادت ملتی ہے, سخاوت ملتی ہے, طہارت ملتی ہے, شفاعت ملتی ہے, عبادت ملتی ہے, دولت ملتی ہے, شہرت ملتی ہے, عزت ملتی ہے. آئیے حضرات, یہ بتا رہی ہے ستاروں کے رخ کی تابانی. میں جہاں سے آغاز کرتا ہوں وہیں سے اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کہ لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب, کانپے نجوم زرد ہوا روح مہتاب, کن کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باب, اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب, رنگوں کی آب و تاب چرانے لگی فضا, آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا. ایک مقام تک لانا چاہ رہا ہوں, آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا. پیدا ہوا سرور اجل سلسبیل میں, پھوٹی شعائیں سینہ فکر جمیل میں, روشن ہوئے چراغ دیار خلیل میں, جنبش ہوئی دوبارہ پرے جبرائیل میں, بڑھنے لگی شعائیں تفکر کے باب سے, پھوٹی کرن جبین رسالت مآب سے, ناگاہ جھنجھنائے فضا کے تمام تار, بڑھنے لگی شعائیں سمٹنے لگے غبار, بحر سلام ادب سے جھکا فرق روزگار, آواز دی نقیب فلک نے کی ہوشیار, تامے رکاب دولت و دنیا وہ دی چلی, سوئے زمین سواری عرش بری چلی, سوئے زمین سواری عرش بری چلی. توجہ سوئے زمین سواری عرش بری چلی. سواری کیسے آ رہی ہے کہ نرگس بیمار کو طرز تکلم آ گیا, وہ تکلم جس سے ہونٹوں پر تبسم آ گیا, وہ تبسم جو لیے موجے ترنم آ گیا, وہ ترنم جس سے دنیا میں تلاطم آ گیا, وہ تلاطم باہر پر جس سے روانی آ گئی, وہ روانی خون میں جس سے جوانی آ گئی. خشکی بڑی فضاؤں کی تابندگی کے ساتھ, تابندگی جمال کی رخشندگی کے ساتھ, رخشندگی شمیم کی بافندگی کے ساتھ, بافندگی رباب و دبو زندگی کے ساتھ, اور زندگی تصور مطلق لیے ہوئے, انفاش میں خروش الحق لیے ہوئے, منبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا, موجے مئے غدیر لیے خم آیا ہوا, دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا, انصاف کے لبوں پر تبسم آیا ہوا, ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر, قرآن آسمان سے اترا زمین پر. یہ داد ایسا لگا جیسے کرائے کی داد ہے, ادھوری داد ہے, بھی غدیر والی داد نہیں ملی ہے. یہ تو والا لگ رہا ہے کہ کہنا پڑے گا, یہ تو محسوس ہو رہا ہے کہنا پڑے گا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. منبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا, موجے میں غدیر لیے خم آیا ہوا, دریا مرحمت میں تلاطم آیا ہوا, انصاف کے لبوں پر تبسم آیا ہوا, ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر, قرآن آسمان سے اترا زمین پر, قرآن آسمان سے اترا زمین پر. ارے پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے, پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد بن گئے, نکلے پے جہاد تو فولاد بن گئے, نکلے پے جہاد تو فولاد بن گئے, ہو کر جواں رسول کے داماد بن گئے, حکم عمل سے قوت پروردگار لی, تلوار عرش پر جو ٹنگی تھی اتار لی. نہیں, تلوار عرش پر جو ٹنگی تھی اتار لی. ارے اترا ہے جس کے در پہ ستارہ, وہ کون ہے؟ جس کو علم رسول نے بخشا, وہ کون ہے؟ تلواروں
جو چین سے سویا وہ کون ہے؟ جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے؟ جو جنگوں سے کبھی بھی نہ توجہ، جو جنگوں سے کبھی بھی نہ بھاگا وہ کون ہے؟ یوں وصف ہر نبی و خدا کے ولی میں ہے، کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے۔ یہ آیا کل انبیاء کی شان، کل انبیاء کی شان۔ مرحوم رضا سرسبی صاحب نے کیا عجیب بند کہا تھا ایک آگے چل کے، کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے، ثواب میں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ مرحوم رضا سرسبی صاحب نے کیا کہا تھا کہ کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے، خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا۔ سب مل کے بولے بھائی۔ عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرا تو جہنم۔ وقت بہت کم ہے، میں نے جو نظامت کا حق تھا وہ ادا کیا، وقت بہت کم ہے اور اپنے وقت پہ محفل کو آئندہ سال کے ملتوی کرنا ہے، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں ایک بہترین شاعر جناب زہیر سلطان پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہیں سے مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں، کافی آپ بیدار ہیں، بس یہیں سے مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ نیزہ خنجر نہ تیر والے ہیں، نیزہ خنجر نہ تیر والے ہیں، نیزہ خنجر نہ تیر والے ہیں، ہم جناب امیر والے ہیں، ہم جناب امیر والے ہیں، جان دے دیں گے ہم علی کے لیے، جان دے دیں گے مجلسوں کے لیے، ایسی ماؤں کے شیر والے ہیں، ایسی ماؤں کے شیر والے ہیں، ایسی ماؤں کے شیر والے ہیں، ایسی ماؤں کے شیر والے ہیں۔ نعرہ حیدر سے دشمن حیدر جلتے رہے ہیں، جلتے رہیں گے، نعرہ حیدر سے دشمن حیدر جلتے رہے ہیں، جلتے رہیں گے، ہاتھ اپنے بیٹھے ہوئے وہ گھروں میں ملتے رہے ہیں، ملتے رہیں گے،
ہاتھ اپنے بیٹھے ہوئے وہ گھروں میں ملتے رہے ہیں ملتے رہیں گے اے میرے شیعوں جو گھر سے نکلنا ناد علی سن لو واجب ہے پڑھنا رستے میں جتنے حوادث کھڑے ہیں ٹلتے رہے ہیں ٹلتے رہیں گے نعرہ حیدر سے دشمن حیدر جلتے رہے ہیں جلتے رہیں گے ہاتھ اپنے بیٹھے ہوئے وہ گھروں میں ملتے رہے ہیں ملتے رہیں گے ہم پہ مصیبات پڑے لاکھ لیکن دنیا کے آگے کبھی نہ جھکیں گے ہم پہ مصیبات پڑے لاکھ لیکن دنیا کے آگے کبھی نہ جھکیں گے ہم لوگ مجلس کا کھا کے تبرک پلتے رہے ہیں پلتے رہیں گے ہم لوگ مجلس کا کھا کے تبرک پلتے رہے ہیں پلتے رہیں گے جس کے نسب میں خرابی ہے کوئی اس کو کبھی بھی نہ وہ چھو سکے گا اس کو ہمیشہ ہی غازی کے پرچم کھلتے رہے ہیں کھلتے رہیں گے ہمیشہ ہی غازی کے پرچم کھلتے رہے ہیں کھلتے رہیں گے دیکھیے پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کروں اور جو وہاں بیٹھے ہیں بھائی ان سے گزارش ہے یا تو آگے آ جائیے بالکل خاموش بیٹھے ہیں آپ لوگ آ جائیے آپ لوگ بھائی اگر نہیں قریب آ جائیے بھائی آ جائیے بھائی تھوڑا سا جلتے رہے ہیں جلتے رہیں گے اب یہیں سے مطلب پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے اور پوری بیداری چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا شعر ملاحظہ فرمائیں گے کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا اب شعر ملاحظہ فرمائیں گے لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر اے ہرملا لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر اے ہرملا ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا اب یہ شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے اگر بات حقیقت ہوگی تو انشاءاللہ آپ بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے ایک بچے سے سرے میدان رسوا ہو گیا اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم اس لیے ہر تعزیے
کہتا ہے علم یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا کہہ سکے بھائی اکیلا مل کے یا یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا شعر ملاحظہ فرمائیں گے سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات مطلب پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے مرتضیٰ کی چوکھٹ پہ آج کیا نہیں ملتا مرتضیٰ کی چوکھٹ پہ مرتضیٰ کی چوکھٹ پہ آج کیا نہیں ملتا حر یہاں سے ملتے ہیں حر مولا نہیں ملتا مرتضیٰ کی چوکھٹ پہ آج کیا نہیں ملتا آج کیا نہیں ملتا حر یہاں سے ملتے ہیں حر مولا نہیں ملتا یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں یا علی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا جن کے باپ دادا کا مل کے علی جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا تھوڑا سا اور میرے ساتھ جڑے جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا آپ شعر ملاحظہ فرمائیں گے ارے مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑ آئے تھے مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑ آئے تھے مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑ آئے
اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ شیخ تیرا گھر مجھ کو بت کدا نظر آیا، شیخ تیرا گھر مجھ کو بت کدا نظر آیا، شیخ تیرا گھر مجھ کو بت کدا نظر آیا، کیونکہ اس میں سرور کا تعزیہ نہیں ملتا، کیونکہ اس میں سرور کا تعزیہ نہیں ملتا، تعزیہ نہیں ملتا۔ شیخ تیرا گھر مجھ کو بت کدا نظر آیا، کیونکہ اس میں سرور کا تعزیہ نہیں ملتا، تعزیہ نہیں ملتا۔ اب یہ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتے ہیں، جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتے ہیں، جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتے ہیں، لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں، لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا، فاتحہ نہیں ملتا۔ جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتے ہیں، جو بھی بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتے ہیں، لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا، لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا، فاتحہ نہیں ملتا، لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا، لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ۔ لعنتیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا۔ اب یہیں سے ایک مطلع اشعار اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ جتنی محنت میں کرنا چاہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ بھی محنت کریے میرے ساتھ جڑ کے۔ یہیں سے مطلب پیش کرتا ہوں اور آپ پوری بیداری کے ساتھ اس کلام کو سنیں۔ امت کے لیے داشت میں گھر اپنا لٹانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ امت کے لیے دشت میں گھر اپنا لٹانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ ہاں سجدہ معبود میں سر اپنا کٹانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ ہاں سجدہ معبود میں سر اپنا کٹانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیں گے۔ یوں یاد کرے کوئی بھی رحمان کو لے کے، آرام سے پڑھتا رہے قرآن کو لے کے، ارے نیزے پہ بھی اللہ کا قرآن سنانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ نیزے پہ بھی اللہ کا قرآن سنانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ نیزے پہ بھی اللہ کا قرآن سنانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اب شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔
اس شخص کو دیکھو کہ غذا پاک ہو جس کے، ماں صاحب کردار ہو یہ شرط ہے اس کے، ماں صاحب کردار ہو یہ شرط ہے اس کے۔ ارے محفل میں کہیں حیدری نعرے کو لگانا، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، ہاں سجدہ معبود میں سر اپنا کٹانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اب شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ تھا حیدر کرار کی بیٹی کا کلیجہ، خیمے تو جلے دین مگر جلنے نہ پایا۔ ارے جلتے ہوئے خیمے سے امامت کا بچانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ جلتے ہوئے خیمے سے امامت کا بچانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ تو نام کا اصغر ہے مگر کام کا اکبر، تو نام کا اصغر ہے مگر کام کا اکبر۔ یہ حوصلہ تیرا ہی تھا 6 ماہ کے حیدر، ارے ہلکے سے تبسم سے ستمگر کو رلانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ جنت پہ نمایاں یہ بڑا راز ہے ورنہ شہزادی یہ جنت کا یہ اعجاز ہے ورنہ۔ ارے بچوں کے لیے خلد سے کپڑوں کا منگانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ آخری شعر اور آپ کی رحمت تمام۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اب یہ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ جب پیاس لگے دریا پہ سب جاتے ہیں لیکن، اور جا کے وہاں پانی کو پی لیتے ہیں لیکن، ارے دریا سے بنا پانی پیے لوٹ کے آنا آسان نہیں، آسان نہیں ہے۔ دریا سے بنا پانی پیے لوٹ کے آنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ ہاں سجدہ معبود میں سر اپنا کٹانا آسان نہیں ہے۔ جب پیاس لگے دریا پہ سب جاتے ہیں لیکن، اور جا کے وہاں پانی کو پی لیتے ہیں لیکن، ارے دریا سے بنا پانی پیے لوٹ کے آنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ آپ لوگ اطمینان سے رہیں، تبرک کا انتظام جو ہے وہ یہیں کر دیا جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ ایک بہت عظیم شخصیت آپ کے درمیان جو عالم دین بھی ہیں اور شاعر اہل بیت بھی ہیں۔ حضرات اکثر شعراء اکرام ایک بات کہتے ہیں کہ آپ کیا سن رہے ہیں؟
سامعین سے لڑنے لگتے ہیں اگر سامعین داد نہ دیں کہ آپ کیا سن رہے ہیں، اور اگر وہی سامعین پلٹ کے کہہ دیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ شعرا پڑھ رہے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں حضرات ایک شعر پڑھنے کے لیے 4 شعر اور سنا رہا ہوں، تو میرا دل یہ کہتا تھا کہ وہی ایک شعر کیوں نہیں پڑھ دیا جاتا ہے، اتنا مومنین کا وقت کیوں خراب کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے ایک ترکیب نکالا کہ ایک شعر سب کا پڑھا جائے۔ اب ایک پوری شب بیداری آپ کو سنا دوں۔ ایک مصرع ہوا تھا لکھنؤ میں، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے، وہ 3 شب کی شب بیداری تھی، ہزاروں شعر پڑھے گئے، اس کے 2-3 شعر میں سناتا ہوں، مگر تھوڑا سا توجہ رکھیے گا میرے بھائی۔ اگر آپ محفل سننے کے لیے آئے تو مسکرا کے سبحان اللہ کہہ دیا کریے، داد دے دیا کریے، یہی ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہی ہم لوگ لے کے جائیں گے یہاں سے لکھنؤ تک کے، یہی سوچتے جائیں گے کہ یہاں کے لوگوں نے خوب حوصلہ افزائی کی، اور آپ چپ بیٹھے رہیں گے یوں۔ اس لیے گاندھی جی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ 3 بندر کیوں لائے، 5 6 7 8 لے آنا چاہیے، تو گاندھی جی نے کہا غدیر سے پکڑ کے لائے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کچھ نہ بولو، ایک کہہ رہا تھا کچھ نہ دیکھو، ایک کہہ رہا تھا کچھ نہ سنو۔ تو بھائی غدیر کی محفل ہے، بولو بھی، سنو بھی، دیکھو بھی۔ ابھی تک کے شعرا میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ادھر والے داد زیادہ دے رہے ہیں کہ ادھر والے داد دے رہے ہیں، اب یہ تو گراف ایجنسی کا کیمرہ بتائے گا کہ کدھر والے داد دے رہے ہیں۔ جب میں کہوں گا تو کیمرہ ذرا گھمانا۔ 3 شب کی شب بیداری تھی، اس میں ہندوستان کے تمام شعرا تھے۔ اس کا ایک مطلب پڑھتا ہوں سرور لکھنوی صاحب کا کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے۔ یہ مجھے محسوس نہیں ہوا مجھے محسوس نہیں ہوا کہ اورنگ آباد میں پڑھا میں نے کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ شعر پڑھوں؟ نہیں، یہ اورنگ آباد وہ سرزمین ہے ابو ذر بھائی کہ دنیا کا سب سے بڑا دشمن شیعوں کا یہاں پہ موجود تھا، اس کے بعد شیعت یہاں موجود ہے۔ ان لوگوں کے درمیان شعر پڑھ رہا ہوں، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ شعر پڑھوں کہ دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم کی، مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر ساتھ رہیے گا بس۔ اب محسوس ہوا میں شعر پڑھا۔ راہل بھائی ذرا کیمرہ گھمائیے اور دکھائیے کہ ادھر والے داد دے رہے تھے کہ ادھر والے داد دے رہے تھے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے اب مجھے اعتماد ہوگا کہ کیسی شاعری سن رہے تھے، مجھے یقین ہوگا کہ ہم شعر سن رہے تھے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم کی، مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے۔ تجسس اعجازی نے آگے بڑھ کے کہا کہ بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ وہ رن میں جائیں گے، توقع سے کم داد ہے ابھی۔ نہیں، ابھی ادھوری داد، ابھی 3 شعر پڑھا، 3 شاعروں کے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، ادھوری داد ہے ابھی۔ اگر آدھے نوجوان کھڑے ہو کے داد نہ دیں آخری تک کے تو انشاءاللہ تعالیٰ زاہد کاظمی نہیں۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے۔ نیّر جلال پوری صاحب نے کہا کہ شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی، حسین جون کو یوسف ابھی بنا دیں گے۔
شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی، حسین جان کو یوسف ابھی بنا دیں گے. ایک شعر آہستہ سے پڑھتا ہوں، ایک شعر بہت آہستہ سے. شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی. پڑھنے پہ داد دے رہے تھے کہ سن رہے تھے شعر. حسین جان کو یوسف ابھی بنا دیں گے، کئی جوان ستارے وہاں سے پھوٹیں گے. شعر پڑھ رہا ہوں تاکہ کل جب تبصرہ ہو محفل کا تو لوگ کہیں کہ ہاں شعر پڑھے گئے تھے. اور آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ سن رہے ہیں شعر. شہادتوں کی زلیخا وہ نظر اتارے گی، حسین جان کو یوسف ابھی بنا دیں گے، کئی جوان ستارے وہاں سے پھوٹیں گے، حبیب اپنا پسینہ جہاں گرا دیں گے. راہل بھائی، ابو ذر بھائی، بڑی اعتماد ہے اس شعر پر مجھے. نوجوانوں سے اپنے بڑا اعتماد ہے، بڑا سہارا مجھے نوجوانوں پہ اپنے بڑے یقین ہے کہ اس شعر پر یہ لوگ کہاں پہ ہوں گے مجھے نہیں معلوم، مگر کیمرہ ضرور گھمانا کہ اورنگ آباد میں کیسے سنا گیا مولانا بلال کاظمی صاحب کا یہ شعر، اور شب بیداری کا سب سے بڑا شعر. شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی، حسین جان کو یوسف ابھی بنا دیں گے، کئی جوان ستارے وہاں سے پھوٹیں گے، حبیب اپنا پسینہ جہاں گرا دیں گے. دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم کی، مگر یہ چاند ستارے نظر لگا دیں گے. مولانا بلال کاظمی صاحب نے کہا کہ در بطول کے دشمن جہاں پر رہتے ہیں، وہاں جو آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. خدا کی قسم میں اچھا پڑھ نہیں رہا ہوں، آپ اچھا سن رہے ہیں. جب آپ اچھا سن رہے ہیں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اچھا پڑھ رہا ہوں. نہیں تو میری کیا اوقات ہے، میں تو ابھی یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کیسے کی جاتی ہیں. چھوٹا سا آدمی ہوں مگر آپ حوصلہ افزائی بہت اچھا کر رہے ہیں. در بطول کے دشمن جہاں پر رہتے ہیں، در بطول کے دشمن جہاں پر رہتے ہیں، وہاں جو آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. چچا جان نے حوصلہ افزائی کی. شعر آخری، در بطول کے علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے، علی کی لاڈلی پہ پوری طاقت سے پڑھ رہا ہوں، علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے، یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے، بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار، میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے. آئیے حضرات، نعرہ حیدری. آئیے حضرات، انہی مصروں کے روشنی میں ایک بہترین عالم دین، ایک بہترین شاعر عالی جناب مولانا قرطاس کربلائی صاحب. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایسی شخصیتوں کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے، مگر ہاں خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ بہت پہلے نمبر ہے کہ ہم لوگوں کو سننے کا باقاعدہ موقع مل رہا ہے. تشریف لا رہے ہیں ذاکر اہل بیت عالی جناب مولانا قرطاس کربلائی صاحب. نعرہ صلوات سے استقبال کریں. معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سب سے پہلے تو جناب آدم کی خالص نسل کو اس خالص عید کے مناسبت سے یہ خالص جشن کی خالص مبارکباد. اور ماشاءاللہ آپ کے چہرے ولایت حلال مشکلات فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولا قدیر جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
کہ ذکر سے گلاب ہو رہے ہیں، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ دیکھیں مجھے تو کچھ کہنا نہیں ہے، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کے خون میں حرارت بھی رکھی ہے اور طہارت بھی رکھی ہے۔ طہارت غدیر سے ظاہر ہوتی ہے اور حرارت کربلا سے۔ زاہد صاحب کی بہترین نظامت ہے، میں یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک پیغام ہے اور اس کو بہت آرام سے اگر مصرے پہنچ جاتے ہیں تو زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بار آپ کے منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری ہوئی، ملاحظہ فرمائیں۔ اپنے ایمان کی دولت کو بچا کر رکھنا، نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ اپنے ایمان کی دولت کو بچا کر رکھنا، زندگی بھر جو کمایا ہے کبھی مت دینا۔ اپنے ایمان کی دولت کو بچا کر رکھنا، زندگی بھر جو کمایا ہے کبھی مت دینا۔ جان دے دینا اگر جان بھی مانگے دنیا، تم سے بس اتنی گزارش ہے علی مت دینا۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ کیا ماشاءاللہ معراج پہ جاتے ہوئے یہ چہرے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ کہ جان دے دینا اگر جان بھی مانگے دنیا، تم سے بس اتنی گزارش ہے علی، تم سے بس اتنی گزارش ہے علی مت دینا، تم سے بس اتنی گزارش ہے علی مت دینا۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اب چونکہ ولایت سے کربلا تک کی بات ہو رہی تھی، ملاحظہ فرمائیں، اور آپ مضامین پہ داد دے رہے تھے، تقریر سے یہاں تک ڈاکٹر صاحب سے انبر صاحب تک، اور انبر صاحب سے زاہد صاحب تک، اور زاہد صاحب سے میں اپنے تک آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ سن بلوغ میں واجب سبھی پہ واجب ہے، سن بلوغ میں واجب سبھی پہ واجب ہے، جو مستطیع ہے حج بھی اسی پہ واجب ہے۔ سنیے گا اگر پیغام قرآن سے اور غدیر کا موقع ملاحظہ فرمائے کہ سن بلوغ میں واجب سبھی پہ واجب ہے، سن بلوغ میں واجب سبھی پہ واجب ہے، جو مستطیع ہے حج بھی اسی پہ واجب ہے، جو مستطیع ہے حج بھی اسی پہ واجب ہے۔ جیو علی کے لیے اور مرو علی کے لیے، حلال زادوں کی یہ زندگی پہ واجب ہے۔ آباد رہیے، ایک سلسلہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ سن بلوغ میں واجب سبھی پہ واجب ہے، جو مستطیع ہے، کائنات بھی کھڑی ہو تو کم ہے، وہ تحفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، روش ادراک پہ ساتھ رہیے گا، ایک نتیجہ آپ کے حوالے کہ سن بلوغ میں واجب سبھی پہ واجب ہے، جو مستطیع ہے حج بھی اسی پہ واجب ہے، جیو علی کے لیے اور مرو علی کے لیے، حلال زادوں کی یہ زندگی پہ واجب ہے۔ بتا رہی ہے زمانے سے آیا یہ بلغ، فقط یہ ایک نہیں ہر صدی پہ واجب ہے۔ نتیجہ ملاحظہ فرمائیے گا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، رزق ملاحظہ فرمائیں کہ حلال زادوں تیار، کہ حلال زادوں کی یہ زندگی پہ واجب ہے۔ اعتراض کرنے والوں کو تماچا ہے یہ شعر، ملاحظہ فرمائیے کہ حلال زادوں کی یہ زندگی پہ واجب ہے۔ بتا رہی ہے زمانے سے آیا ہے بلغ، فقط یہ ایک نہیں ہر صدی پہ واجب ہے۔ ارے خدا کا حکم ہے، ہمت ہے مستحب لکھو، میرے علی کی ولایت نبی پہ واجب ہے۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو دعا، خدا کا حکم ہے، ہمت ہے مستحب لکھو۔ ملاحظہ فرمائیے گا، علی مولا یا علی مدد، یا علی مدد، ملاحظہ فرمائیے، آغاز کربلا سے یا علی مدد، علی مولا یا علی، علی مولا، بیوی قبول یا علی، یا علی مولا، سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ سلامت رہیے۔
اللہ اس محویت کو باقی رکھے. یا عالم یا عالم یا عالم یا علیم علیم. اللہم سن بلوغ میں واجب سبھی پر واجب ہے. سن بلوغ میں واجب سبھی پر واجب ہے. سن کسی مذہب میں ایسا رہبر نہیں کہ جس کا ایک بار نام لیا جائے تو مکمل قرآن کا ثواب ملے. مولا آپ کو آباد رکھیں. سن بلوغ میں واجب سبھی پر واجب ہے. سن بلوغ میں واجب سبھی پر واجب ہے. تیار رہے مولا آپ کو آباد رکھیں. ملاحظہ فرمائیے سن بلوغ میں واجب سبھی پر واجب ہے. جو مستطیع ہے حج بھی اسی پر واجب ہے. بتا رہی ہے زمانے سے آیا ہے بلغ. فقط یہ ایک نہیں ہر صدی پر واجب ہے. جیو علی کے لیے اور مرو علی کے لیے. حلال زادوں کی یہ زندگی پر واجب ہے. ارے خدا کا حکم ہے ہمت ہے مستحب لکھو میرے علی کی ولایت. علی کی ولایت نبی پر واجب ہے. آغاز کربلا سے ہے کربلا تک بات جاتی ہے غدیر سے کربلا تک کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار وہ جانے کی مگر جائیں گے. ارے راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود. کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. آباد رہیں سلامت رہیے. ایک منزل تک میرا ساتھ دیجیے گا. سلامت رہیں. آپ کے چہروں پہ رحمتوں کا نزول ہو. ملاحظہ فرمائیے ایک منزل تک جہاں تک زبان اہل زبان یہاں سے لے کے حیدرآباد اورنگ آباد ماشاءاللہ لکھنؤ جونپور شیراز ہند شہر ادب تک اور ماشاءاللہ ایک مکتب ایک پورا تھاٹ بیٹھا ہوا ہے اس وقت اسٹیج پہ. میں حیدرآباد تک سرسی سنبھل تک سے دعائیں چاہتا ہوں اگر ایک زبان کا شعر آپ تک پہنچ جائے کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. اہل زبان بیٹھے ہیں سنیے گا شعر. لوح دل پہ نقش ہو تو بولیے گا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار کو جانے کی مگر جائیں گے. راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود. کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. چاہے جیسے سنیے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. آباد رہے. ملاحظہ فرمائیے جہاں تک لے کر آیا ہوں کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. ماشاءاللہ آپ شعر و سخن کے بہت قریب ہیں ادب سے بہت قریب ہیں اور ہمارے مولانا عنبر صاحب خطیب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام و ذاکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے بہت قریبی اور ہمارے مولانا شرر صاحب تشریف فرمائیں اور معروف صاحب ہیں زہیر صاحب ہیں. ان سب شعراء کرام کی موجودگی میں میں آپ کی خدمت میں ایک مضمون پیش کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. اگر ایک شعر پہنچ جائے اور خاطر داد ہو دعا ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود. کربلا جعفر بھائی راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود. کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. ایک شعر پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے بہت آرام سے زور سے آپ سن لیجئے گا. غدیر کی بات ہو رہی ہے. منکر حیدر کرار سے کیسی امید یہ تو بخن بھی کہیں گے تو مکر جائیں گے. پوری غدیر آباد رہیے. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. سنیے گا شعر جہاں تک لے کر آیا ہوں کہ منکر حیدر کرار سے کیسی امید یہ تو بخن بھی کہیں گے تو مکر جائیں گے. اپنے بچوں کو فصل ازا قریب ہے اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب ازا. سنیے گا شعر. لوگ کہتے ہیں ہم میسج نہیں دیتے. اس سے بڑا پیغام کیا ہے؟ اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب ازا. پھر مصرع پڑھتا ہوں معاف کیجئے گا تاکہ دوسرا مصرع بھرپور پہنچے. اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب ازا. یہ جدا ہوں گے جو مجلس سے بکھر جائیں گے. مولا آپ کو شاد و معارف پڑھنے والے بیٹھے ہیں. اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب ازا. یہ جدا ہوں گے جو مجلس سے بکھر. تیار کر رہا ہوں ایک شعر کے لیے. یہ جدا ہوں گے جو مجلس سے بکھر جائیں گے. ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے. کہاں سے لاؤں مصرع؟ مولا آپ کا. ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے. تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے. شعر ملاحظہ فرمائیے. ہم تو نکلے ہی ہیں. سانس لے لیجئے جہاں تک لے جا رہا ہوں. اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب ازا. ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے. تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے. یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے. جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے.
شیر بھائی ملاحظہ فرمائیے، جہاں تک لایا ہوں ایک شعر ملاحظہ فرمائیے گا، خاص طور پہ اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب، جس شعر کے لیے زحمت دی ہے وہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب اعضا، اور جو جناب مریم کی سنت لے کے بیٹھے ہیں خاموشی کا روزہ رکھ کے، میں دعا کرتا ہوں اس شعر پہ میثم تمار کی سیرت کا ہار اللہ ان کے گلوں میں ڈال دے، تاکہ یا علی دار پہ بھی کہنے کی عادت ہو جائے۔ سارے ولایتی بیٹھے ہیں، اپنی زندگی کے جو کچھ نازک اشعار ہیں اس میں سے ایک نازک شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب اعضا، چاہے جیسے سنیے، اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب اعضا، یہ جدا ہوں گے جو مجلس سے بھی گھر جائیں گے، ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے، تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے، یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے۔ ارے کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو، کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ آہا، سلامت رہیں آپ، جیتے رہیں، سلامت رہیں، نعرہ حیدری، اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب اعضا، یہ جدا ہوں گے جو مجلس سے بکھر جائیں گے، کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو، کربلا آنے دو ہم خود ہی۔ مولا نے کیا فرمایا تھا، یہ میرے باپ کا منبر ہے، اور جہاں سے ولایت نہ بیان ہو وہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ معصوم کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ جب حق مولا کے ذکر کا ہے تو ذاکر وہی آئے گا جو اہل بیت کا ذکر کرے۔ ہاں، اس لیے کہ مولا نے فرمایا اگر ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں تو یہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے، محض لکڑی کا ڈھانچہ، اس کے علاوہ اور کچھ تصور نہ کرنا۔ شعر ملاحظہ فرما لیجئے، چاہے جیسے اپنے بچوں، مولا کا وہ دربار کا وہ جملہ یاد رکھیے گا، خطبہ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی، اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب اعضا، یہ جدا ہوں گے جو مجلس سے، آہستے سے پڑھوں گا، چاہے جیسے سنیں کہ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو، یہ جدا، گراف ایجنسی بہت کام کر رہا ہے، یہاں سے لے کے میں اس کنٹری سے لے کے آؤٹ آف کنٹری تک کے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ بہت کام انہوں نے فی سبیل اللہ کیا۔ ابو ذر بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے راہل صاحب ہیں، اس پوری ٹیم کو اللہ سلامت رکھے، لیکن اس کیمرے کے ذریعے سے پھر پیغام پہنچا رہا ہوں، ولایت کی محفل ہو رہی ہے، ملاحظہ فرمائے کہ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو، کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ جو بکا کرتے ہیں منبر سے ولایت کے خلاف، ایک دن کھینچ لو منبر سے سدھر جائیں گے۔ آباد، سلامت رہیے آپ، آباد رہیں آپ، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے۔ آگے ملاحظہ فرمائیے گا، جہاں تک لے جا رہا ہوں خاص طور پہ کہ اپنے بچوں کو سکھاتے رہو تہذیب اعضا، یہ جدا ہوں گے جو مجلس سے بکھر جائیں گے، کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو، کربلا آنے دو ہم خود ہی، علی کا عشق دل معتبر میں رکھا جائے۔ اتنی دیر سے زاہد صاحب نے مصرے سنائے تو میں نے سوچا شاعری سنی جا رہی ہے، انتخاب نہ کرتا، خدائے حسین کا واسطہ دیتا ہوں، ذرا قریب آ کے سن لیجئے گا کہ خدا کا عشق دل معتبر میں رکھا جائے، علی کے راز کو اس کے ہی گھر میں رکھا جائے۔ مطلع پڑھ دیا ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ سنیے گا، جہاں تک لے جا رہا ہوں خاص طور پہ موالی بیٹھے ہوئے ہیں کہ علی کا عشق دل معتبر میں رکھا جائے، خدا کے راز کو اس کے ہی گھر میں رکھ۔ شعر فہم بیٹھے، ایک علامت ہے، ملاحظہ فرمائیں، علی کا عشق دل معتبر میں رکھا جائے، علی کے راز کو، خدا کے راز کو اس کے ہی گھر میں رکھا جائے۔ عجیب دور ہے، کوفہ مزاج ہے دنیا، جو شعر کہتے ہیں شاید قریب جا کے محسوس کریں، عجیب دور ہے ڈاکٹر صاحب، عجیب دور ہے، کوفہ مزاج ہے دنیا، بشر کو بے سے الگ حد شر میں رکھا جائے۔ آباد رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ عجیب دور ہے، شورا سے میں دعائیں چاہتا ہوں، عجیب دور ہے، کوفہ مزاج ہے دنیا، بشر کو بے سے الگ۔ سائنس کے اسٹوڈنٹ ذرا قریب آ کے اس شعر کو محسوس کریں جو آپ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر چاند اور سورج مل جائیں تو قیامت آ جائے، اور قرآن، ماشاءاللہ ہمارے انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اور انہیں کامیابی عطا کرے، اور جب ایک علی والا کامیاب ہوتا ہے تو منافق ناراض ہو جاتا ہے اور علی والوں کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے، اور دوست کی بھی یہی پہچان ہے کہ اگر دوست کامیاب ہو رہا ہو تو اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے۔
حسد نہیں ہونا چاہیے کہ حسد کے کانٹے چہرے پر نمودار ہو جائیں. میں کچھ کہہ گیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ ملاحظہ فرمائیے ایک شعر بہت آرام سے. کیا شاعری آپ سن رہے ہیں کہ علی کا عشق سائنس کے اسٹوڈنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. آہستہ سے پڑھوں گا, شاعری سن رہے ہیں آپ کہ علی کا عشق دل معتبر میں رکھا جائے. ڈاکٹر صاحب سنیے, جعفر صاحب, کہ علی کا عشق دل معتبر میں رکھا جائے, خدا کے راز کو اس کے ہی گھر میں رکھا جائے. عجیب دور ہے کوفہ, مزاج ہے دنیا, بشر کو بے سے الگ. وانا نقطہ تو تحت البا. بشر کو بے سے الگ حد شر میں رکھا جائے. ارے یہ مل گئے تو قیامت ہے شب ہجرت, ذرا سا فاصلہ شمس و قمر میں رکھا جائے. مولا آپ کو آباد رکھیں. اپنے وجود سے زیادہ یقین کر کے شعر پڑھا تھا, لیکن آپ نے ماشاءاللہ خوب سراہا. میں سلام کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کو. غدیر ہے, ملاحظہ فرمائیے. اب جو شعر پڑھ رہا ہوں شاید کہ اسی کو لکھنؤ کہتے ہیں, اور شہر انیس کا لہجہ یہ ہے. ملاحظہ فرمائیے لکھنؤ سے استفادہ کرتے ہوئے ایک شعر غدیر کے حوالے سے, جس کے لیے یہ پورا کلام میں نے کہا وہ شعر آپ کے حوالے, کہ بشر کو بے سے الگ حد شر میں رکھا جائے. یہ مل گئے تو قیامت میری طرف متوجہ رہیے. کچھ کہا نہیں جاتا, غدیر کی محفل ہے, دکھایا بھی جائے گا, سنایا بھی جائے گا. اگر ادھر ادھر چہرہ ہو گیا تو نماز عشق اہل بیت میں خلل پڑ جائے گا. تو آپ چہرہ قبلہ رخ رکھیے, کیونکہ علی کے فضائل کو قبلہ سمجھیے گا اس وقت. اور نماز عشق ہو رہی ہے, ملاحظہ فرمائیے کہ علی کا عشق دل معتبر میں رکھا جائے. اگر 10 بول لیں تو میرا شعر پہنچ جائے گا. مولا آپ کو آباد رکھیں. کہ بشر کو بے سے الگ حد شر میں رکھا جائے. یہ مل گئے تو قیامت ہے شب ہجرت, ذرا سا فاصلہ شمس و قمر میں رکھا جائے. ارے غدیر خم کو بھلا سپہر سے کیا مطلب. کاش کے پہنچا لے جاؤں, اہل زبان بیٹھیں. خدا حسین کا واسطہ ذرا سا قریب رہیے گا. شاید اسی کو شہر انیس, شہر دبیر کہتے ہیں. استفادہ وہیں سے کیا ہے. اگر گہوارے ادب محسوس ہو جائے تو ذرا محسوس کیجئے گا. شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, مجھے یقین ہے آپ سرائیں گے. ملاحظہ فرمائیے کہ یہ مل گئے تو قیامت ہے شب ہجرت, ذرا سا فاصلہ شمس و قمر میں رکھا جائے. ارے غدیر خم کو بھلا سپہر سے کیا مطلب. یہ جشن میرے نبی دوپہر میں رکھا جائے. آباد رہیں آپ, سلامت رہیے آپ, جیتے رہیے. نعرہ حیدری. حضرات, اب چونکہ میں نے ابھی تک جو ہے وہ ڈائری کھولی نہیں, اس لیے کہ ماشاءاللہ سننے والے بہت اچھے ہیں, اور 2-3 مضامین کی فرمائش, حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ورنہ لوگ جو ہیں بہت سارے سوالات رکھ دیتے ہیں, تو وہ بہت جلدی ایک پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ایک کلام کے لیے میں ڈائری کھول لوں. کہ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے, میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا, دور جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا. بولا دل رباب یہ فوج یزید سے, سانس لے لیجئے. بولا دل رباب یہ فوج یزید سے, کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا. لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں, اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا. آہستہ سے میں نے پڑھا اور آپ نے سن لیا. مولا آپ کو آباد رکھے. بولا دل رباب یہ فوج یزید سے, کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا. سنیے, اچھا اب بات آ گئی ہے جناب زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی آپ نے زاہد صاحب سے سن لیا شہزادی ملکہ غیرت ملکہ حیا کے لیے. ایک مضمون سنیے کہ کربلا کے بعد بی بی بے ردا ہو گئیں. یہ مصائب میں بھی آپ سنتے ہیں, لیکن اگر کوئی مضمون ہو تو اسے محسوس کر لیجئے گا. بہت دن پہلے میں نے حیدرآباد میں, اور سب سے پہلے زینبیہ میں پڑھا تھا, اس کے بعد میں نے وہ قرطاس کی نظر رکھا, قرطاس کی زبان پہ میں وہ مصرے لے کر نہیں آیا. اورنگ آباد کی اسپیکر کو دیکھ کے میں وہ قطع پڑھتا ہوں, یہ گواہی دیں گے کہ بے ردا تھیں. اب ایک خیال سن لیجئے کہ روز عاشورہ کا پس منظر گزر جانے کے بعد, کربلا میں پیاس کے شعلے بکھر جانے کے بعد, بے ردا زینب کہاں تھی خود ردا سے پوچھ لو, تھی ردا خود بے ردا سر سے اتر جانے کے بعد. سلامت رہیے. مولا آپ کا. بے ردا زینب کہاں تھی خود رضا, بے چادری اور ہے بے پردگی اور ہے, اور ماشاءاللہ شہزادی چادر تطہیر کے سائے میں تھی. ملاحظہ فرمائیے گا. اب یہاں سے وہ کلام جس کی فرمائش ہے اپنی جگہ لیتا ہوں. ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ نے سنا کہ روز عاشورہ کا پس منظر گزر جانے کے بعد, کربلا میں پیاس کے شعلے بکھر جانے کے بعد, بے ردا زینب کہاں تھی خود ردا سے پوچھ لو, تھی ردا خود بے ردا سر سے اتر جانے کے بعد, بہت جلدی وہ بھی
بہت جلدی میں سنا دے رہا ہوں تاکہ یہ قطع یہ کلام آپ تک پہنچ جائے. جیسے سن رہے ہیں ویسے ہی سن لیجئے, میں کچھ آپ تک نہیں کہہ رہا ہوں, آپ زور سے سن لیجئے, مضمون سن لیجئے. جناب سکینہ کربلا آئیں اور جناب صغرا مدینے رہ گئیں. منشأ امامت تک ہماری مفلوج فکریں نہیں پہنچ سکتی, لیکن اگر ان کا عطیہ خاص ہو جائے تو وہ کچھ کہلوا دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے, اگر ہو گئی ہو بات تو میں کچھ نہیں چاہتا, بس دعائیں دے دیجئے گا. بس یہ کلام سنانے کے لیے تو تبرکن آپ کے حوالے کر دے رہا ہوں, کبھی موقع ملا تو موضوع سے ہٹ کے بات ہوگی. ملاحظہ فرمائیے, ایک مدینے کیوں رہ گئی, ایک کربلا کیوں آئی, کہ بیٹیوں کے حق میں سرور نے کیا یہ فیصلہ, ایک مدینے میں رکے گی, ایک چلے گی کربلا. مولا آپ کو آباد رکھیں. بیٹیوں کے حق میں سرور نے کیا یہ فیصلہ, ایک مدینے میں رکے گی, ایک چلے گی کربلا. عالمہ ہے, ذاکرہ ہے, شیخ کی دونوں بیٹیاں, ایک لکھے گی کربلا اور ایک پڑھے گی کربلا. مولا آپ کو آباد رکھیں, آپ کی سماعتوں پر کسی ناپاک آواز کا سایہ نہ پڑنے پائے. بیٹیوں کے حق میں سرور نے کیا یہ فیصلہ, ایک مدینے میں رکے گی, ایک چلے گی کربلا. عالمہ ہے, ذاکرہ ہے, عالمہ ہے, رعایت لفظی ملاحظہ فرمائیے, عالمہ ہے, ذاکرہ ہے, شیخ کی دونوں بیٹیاں, ایک لکھے گی کربلا اور ایک پڑھے گی کربلا. تکلفات کے دھاگوں سے ذرا آواز کو اب آزاد کیجئے گا. آخری کلام, ختم دعا, اس لیے کہ مولا کائنات کی بات ہو رہی ہے, اور ایک ردیف ہے, خدا نہیں ہے. قافیہ تو آیا ہے, خدا نہیں ہے, ہوا نہیں ہے, لیکن آپ سنیے جس کی ردیفی ہے خدا نہیں ہے. اگر خطبات نظم کیے ہوں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس کے بعد سلام آپ کی فکروں کو اپنی جگہ پہ جاتا ہوں. شہزادی آپ کو کسی منحوس کا محتاج نہ بنائے. آپ کی شہرگ حیات پر ولایت علی کی محویت کی چادر تنی رہے, اور ہمیشہ آپ کے 32 دانتوں کے پہرے سے نعمت کے طور پہ زبان آزاد ہو تو سوائے ذکر علی کے کچھ نہ نکلے. میں یہی دعا کرتا ہوں, اور میں مطلب پڑھنے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے, جس کی ردیف پہ خدا نہیں ہے, اگر 7-8 شعر تک بچے خاموش رہے کچھ نہیں کہوں گا, لیکن نتیجے تک میرے ساتھ رہیے گا. خدا نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ کہیں خفی ہے, کہیں جلی ہے, کہیں ولی ہے, خدا نہیں ہے. جیسی تعریف سنی تھی اس سے 10 قدم آگے آپ ہیں. ہاں مولا آپ کو پہلے مصرے پہ آپ پہنچ گئے معراج پہ. کہیں خفی ہے, کہیں جلی ہے, کہیں ولی ہے, خدا نہیں ہے. وہ بندہ پرور ہے, سارے بندوں کی بندگی ہے, خدا نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا جڑیے گا, یہاں والے بھی جڑ جائیں, تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ساکنان بزم معرفت کے لیے تبرک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جسم میں جان نہ ہو اور اگر وہ جسم سلمان صفت ہو تو لبیک کہتا ہوا اٹھ جائے, وہ مولا کے اسم اعظم میں وہ طاقت ہے. ملاحظہ فرمائیے گا, خاص طور پہ مطلب پڑھنے جا رہا ہوں, آخر تک کائنات بھی کھڑی ہو جائے تو کم ہے. تبرک آپ کے حوالے آج کی محفل کا تحفہ جعفر بھائی. ملاحظہ قبول فرمائیے کہ کہیں خفی ہے, کہیں جلی ہے, کہیں ولی ہے, خدا نہیں ہے. ایک ایک مصروں کی تراش. ملاحظہ فرمائیں, وہ بندہ پرور ہے, سارے بندوں کی بندگی ہے, خدا نہیں ہے. مصرع پڑھ رہا ہوں. جناب آدم کی وجہ خلقت, جناب آدم کی وجہ خلقت, اسی سے باقی ہے آدمیت. جناب آدم کی, تھکیے گا نہیں, جناب آدم کی وجہ خلقت, اسی سے باقی ہے آدمیت. اسی کے قبضے میں ساری دنیا کی زندگی ہے, خدا نہیں ہے. ذرا سا جڑیے, جہاں تک لے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا اور یاد رہ جائے گا یہ کلام. دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اسی کے قبضے میں ساری دنیا کی زندگی ہے. عمر بھائی, خدا نہیں ہے. تراش. ملاحظہ فرمائیں, شکم میں بچوں کا عکس کھینچا. خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے, تراش ساتھ دیکھیے گا مصرے کی. شکم میں بچے کی تصویر میں شکم مادر میں بناتا ہوں. خطبات ذہن میں ہوں, نثر میں نہیں ہضم ہوتا تو نظم میں ہضم کر لو. اور سناتا ہوں, فضائل سنیے کہ شکم میں بچوں کا عکس کھینچا, بدن میں اس نے یہ روح پھونکی. پڑھنے والے ہیں بچے, میرا ساتھ دیں. شکم میں بچوں کا عکس کھینچا,
بدن میں اس نے یہ روح پھونکی، یہ بات سچ ہے اسی کے قبضے میں موت بھی ہے، خدا نہیں ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگ خاموش رہیں، کوئی شکایت نہیں ہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میرے ساتھ دیجئے، یا علی مدد، یا علی مدد، آخر تک میرا ساتھ دیجئے۔ کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے بیٹھیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھے رہیے، لیکن آخری شعر تک کہ عالم تذبذب سے منزل یقین میں لے جا رہا ہوں۔ شکم میں بچوں کا عکس کھینچا، تیار میری طرف دیکھیں، پلکیں نہ جھپکائیے گا۔ شکم میں بچوں کا عکس کھینچا، بدن میں اس نے یہ روح پھونکی۔ سہیل بھائی، یہ بات سچ ہے اسی کے قبضے میں موت بھی ہے، خدا نہیں ہے۔ اس سے آسان لفظیں نہیں بچوں کے لیے۔ جلائے مردے اگائے سورج ستارہ چوکھٹ پر جو بلا لے۔ پردوں میں سرا اجازت ہے، لاج رکھ لیجئے گا، ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ رعایت لفظی دیکھیے کہ جلائے مردے اگائے سورج ستارہ چوکھٹ پر جو بلا لے، وہ ایک بندہ ہے کبریا کا، لکھا یہی ہے، خدا نہیں ہے۔ آہا، آباد رہے مولا، آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ ذرا سا میرا ساتھ دیجئے جہاں تک لے جا رہا ہوں۔ سارے ولایتیوں کی ذمہ داری بڑھتی ہے علی والوں کی۔ جلائے مردے اگائے سورج، سلام کرتا ہوں آپ کو، جلائے مردے اگائے سورج ستارہ چوکھٹ پر جو بلا لے، وہ ایک بندہ ہے کبریا کا، خدا نہیں ہے۔ محفوظ رکھے گا، وہ ایک بندہ ہے، دیکھیے میری طرف، وہ ایک بندہ ہے کبریا کا، لکھا یہی ہے، خدا نہیں ہے۔ خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ۔ آباد رہیں، سلامت رہیے۔ تراج دیکھیں، خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ۔ مثل الگ ہے، مسل الگ ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، سنیے گا، انا مسل الاعلیٰ، اس کو محسوس کیجئے گا کہ خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ۔ خدائے یکتا کی دو جہاں میں مسل وہی ہے، خدا نہیں ہے۔ میں علماء سے دعا چاہتا ہوں، مولا آپ کو آخری شعر تک میرے ساتھ رہیے جہاں تک لے جا رہا ہوں۔ خدائے یکتا کی دو جہاں میں، خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ۔ خدا یکتا کی دو جہاں میں مسل وہی ہے، مسل وہی ہے۔ ارے مسل وہی ہے۔ آخری شعر، اس کے بعد نتیجے کا شعر، انا صلاۃ مومن۔ شعر سنیے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد آخری شعر، اس سے پہلے بند نتیجے کا، اس کے بعد شعر۔ خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، یہاں کی ذمہ داری بڑھتی ہے۔ خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ۔ خدا یکتا کی دو جہاں میں مسل وہی ہے، خدا نہیں ہے۔ سنو، اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا۔ بزرگوں سے دعائیں چاہ رہا ہوں، اسے ثانی مصرع، اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا۔ زمانے بھر سے الگ ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے، مومنوں کی نماز بھی ہے، خدا نہیں ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت۔ آخری شعر اور زحمت تمام ہے، آخری شعر ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں کہ کہیں خفی ہے، کہیں جلی ہے، کہیں ولی ہے، خدا نہیں ہے۔ وہ بندہ پرور ہے، سارے بندوں کی بندگی ہے، خدا نہیں ہے۔ جلائے مردے اگائے سورج ستارہ چوکھٹ پر جو بلا لے، وہ ایک بندہ ہے کبریا کا، لکھا یہی ہے، خدا نہیں ہے۔ جناب آدم کی وجہ خلقت، جو شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کے لیے نتیجوں کا شعر ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، جلائے مردے اگائے سورج ستارہ چوکھٹ پر، کائنات بھی کھڑی ہو تو کم ہے، چاہے جیسے سن لے اورنگ آباد، کہ جلائے مردے اگائے سورج ستارہ چوکھٹ پر جو بلا لے، وہ ایک بندہ ہے کبریا کا، لکھا یہی ہے، خدا نہیں ہے۔ خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ۔ خدا یکتا کی دو جہاں میں مسل وہی ہے، خدا نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا، تیار۔ زمانے بھر سے الگ ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے، مومنوں کی نماز بھی ہے، خدا نہیں ہے۔ صفات سارے خدا کے اس میں دکھائی دیں گے، مگر یہ سچ ہے، زمانے والوں قسم خدا کی، علی علی ہے، خدا نہیں ہے۔ مولانا
गिरदास करबलाई, आप बैठे रहें, वॉलंटियर इकराम लंच पैक लेके आ रहे हैं, बैठने के लिए बैठ जाएं। मोमिनीन इकराम से गुजारिश है कि बैठे रहें, लंच पैक यहीं आ रहा है, बाहर तबरुक तकसीम। मोमिनीन इकराम से गुजारिश है कि बैठे रहें, 2-4 शेर मैं पढ़ रहा हूँ, उतनी देर में हमारे वॉलंटियर लंच पैक को तकसीम कर देंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग बैठे रहें। एक बाबास बुलंद नारे सलवात पढ़ें। भैया अब आप लोगों की जिम्मेदारी, थोड़ा आगे आ जाएं सरकार, डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाएं। जिम्मेदारी ये है, वॉलंटियर जल्दी जल्दी लाके अपना जो तबर्रुक है वो तकसीम कर देंगे और आप हजरात उसी तरीके सुनते रहें, मगर समातें उसी तरीके से रहें। किसी शायर को कत्ल करना बेहतर नहीं है ना। तो आप लोग बेदार हैं सुनने के लिए, तो कुछ शेर सुनाऊं। आप लोग अंदर आ जाएं भैया, अंदर आ जाएं। अरे बाकायदा अंदर आ जाइए। अब वो लोग चले गए तो आप लोगों की जिम्मेदारी है अंदर आ जाए। एक बाबास बुलंद नारे सलवात पढ़ें। वॉलंटियर से गुजारिश है कि जल्दी से तबर्रुक ले आए अंदर। कहिए तो 2-4 शेर पढ़ूं, मैं पढ़ूं। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। अब या तो खाने पे नजर कर लीजिए या तो शेर पे नजर कर लीजिए, दोनों एक काम एक साथ दो काम नहीं हो सकता। या तो खाने की तरफ देखिए या तो मेरी तरफ देखिए, खाना मिल जाएगा मगर मेरी तरफ देखिए कि इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में, वो खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं। तशरीफ लाने वाले हैं। एक शेर और पढ़ दूं। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में, वो खाने वाले हैं। और देखिए ये टाइम मेरा काउंट नहीं होगा, इसलिए कि मैं उतनी देर शेर पढ़ रहा हूँ। मोमिन ग़िज़ाए रूह से भी सैराब हो जाए, ग़िज़ाए जिस्म से भी, इसीलिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ। हाँ एक्स्ट्रा टाइम है ये। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। जिन्हें पसंद नहीं है तबर्रुके मजलिस, वो सब हराम ग़िज़ाओं को खाने वाले हैं। जिन्हें पसंद नहीं है तबर्रुके मजलिस, जिन्हें पसंद। एक शेर ज़बान का पढ़ दूं, ये तो अपने बच्चों के लिए शेर पढ़ा था, मगर मेरे नौजवान भी हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए शेर पढ़ रहा हूँ। अबूजर भाई एक शेर पढ़ रहा हूँ कि वो सब, हिलाल नकवी साहब का एक शेर कि वो सब हराम ग़िज़ाओं को खाने वाले हैं। खुदा की कसम जिम्मेदारी आपकी है, शेर पढ़ रहा हूँ। वो सब हराम ग़िज़ाओं को खाने वाले हैं। बुजुर्ग मौजे ये कहती थी खुर्द लहरों से, सलाम करना कि अब्बास आने वाले हैं। मेरी जिम्मेदारी थी शेर पढ़ने की। बुजुर्ग मौजे, इनसे मजलिस पढ़वा लो, उनसे मजलिस पढ़वा लो, उनसे पढ़वा लो। मुनाफिकत के, अब समझदार आप हैं, आप समझ जाएं, मुनाफिकत के परिंदों को ये खबर ही नहीं हमारे पास भी अच्छे निशाने वाले हैं। मुनाफिकत के परिंदों को ये खबर ही नहीं हमारे पास भी अच्छे निशाने वाले हैं, हमारे पास भी अच्छे निशाने वाले हैं। सुरूर लखनवी साहब ने कहा, यजीद जिनको सिपाही बना के लाया है, वो जंगलों में परिंदे उड़ाने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है शेर जाया कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है शेर जाया कर रहा हूं। डॉक्टर साहब शेर पहुंच रहा है अब तक के। जिन्हें बुजुर्ग मौजे ये कहती थी खुर्द लहरों से, भैया बांट लो जल्दी से, थोड़ा जल्दी कर लो, सर्विस थोड़ा तेज कर लीजिए, है ना। बुजुर्ग मौजे ये कहती थी खुर्द लहरों से, सलाम करना कि अब्बास आने वाले हैं। जिन्हें पसंद नहीं है तबर्रुके मजलिस, वो सब हराम ग़िज़ाओं को खाने वाले हैं। बेदारों ने मेरी तरफ देखो कि वो सब हराम ग़िज़ाओं को खाने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, अली नमाज जनाजा पढ़ाने वाले। शेर मैंने कुर्बान किया,
یہ شعر میں نے قربان کر دیا. حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے. حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے. وہ خنجروں کی جگہ بم چھپا کے لاتے ہیں. نئے یزید ہیں, حملے پرانے والے ہیں. وہ خنجروں ہم یہ بڑھ چکے. اسی لیے ہم شعر سنا رہے تھے کہ اتنی دیر تک مومنین بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں. آپ لوگوں کو تبرک مل چکا. وہ سب حرام غذاؤں کو کھانے والے ہیں جنہیں پسند نہیں ہے تبرک مجلس. وہ سب حرام غذاؤں کو کھانے والے ہیں. حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے. علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں. علی نماز جنازہ منافقت کے پرندوں کو یہ خبر ہی نہیں. ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں. ایک شعر پڑھ رہا ہوں, اگر غلط ہو تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی میرا گریبان پکڑ لے, اور نہیں تو تاریخ بن جائے دانت کی. اگر غلط شعر ہو تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی میرا گریبان پکڑ لے, اور اگر صحیح شعر ہو سب کہیں کہ ہاں صحیح ہے تو دانت ضروری ہے. جسے پسند نہیں ہے تبرک مجلس, مائک سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں, اگر شعر صحیح ہو تو سب کہنا, دانت دینا اور ہاتھ اٹھا کے تائید کرنا کہ شعر صحیح ہے. کہ نماز کے وہ سب حرام غذاؤں کو کھانے والے ہیں. بزرگ موجیں یہ کہتی تھی سرد لہروں سے سلام کرنا کہ یہ پاس آنے والے ہیں. منافقت کے پرندوں کو یہ خبر ہی نہیں. ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں. حیات موت میں تبدیل ہونے والی ہے. علی نماز جنازہ پڑھا, میرے سے متوجہ رہیں 2 منٹ کے لیے. علی نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں تو عزائے شے میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی. عزائے شے میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں. عزائے شے میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی. دیکھیے تبرک سب کو مل چکا ہے, میرا خیال ہے سب کو مل چکا ہے تبرک, ہے نا. اب 1-2 لوگ جو بچے ہیں, زیادہ وقت بھی مجھے نہیں لینا ہے, مگر یہ تو شعر میں نے اس لیے پڑھ دیا کہ مومنین کو خلا نہ درمیان میں ہو اور سب لوگ بیٹھے رہیں. مگر جو کھا چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو تبرک کھا چکے ہیں برائے کرم, پہلے کھلایا جاتا تھا پھر سنایا جاتا تھا, پھر سنایا جانے لگا پھر کھلایا جانے لگا. یہاں پہ کھلایا بھی جا رہا ہے سنایا بھی جا رہا ہے, دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں. تو آپ لوگ کھاتے بھی رہیں مگر اچھا سنتے بھی رہیں, ہے نا. آئیے حضرات, گزارش ہے حیدرآباد کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت, ایک بہترین شاعر جناب سہیل صاحب حیدرآبادی, ایک عظیم شخصیت, محتاج تعارف نہیں ہیں. آپ حضرات کھاتے بھی رہیں اور داد دے سکتے ہیں. میں ابھی شعر پڑھ سکتا تھا مگر کچھ اشارہ ہوا کہ نہیں شاعر کو آواز دی جائے, اس لیے وقت بہت تیز ہو رہا ہے اور تیز چل رہا ہے. سہیل صاحب حیدرآبادی تشریف لا رہے ہیں, نعرے صلوات سے استقبال کریں. حضرت السلام علیکم. سب سے پہلے چونکہ اس وقت تبرک کی محفل چل رہی ہے, تب تک کے لیے تھوڑا سا میں بھی آپ سے چند لمحے گفتگو میں گزار دوں. اور سب سے پہلے میں یہاں کی اس انجمن عزاداران شبیر سے تہہ دل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور البقی آرگنائزیشن کی جانب سے ان کے پاس ایک درخواست رکھی گئی تھی, وہ انہوں نے اس کو قبول فرمایا. ہمارے لیے شرف ہے, ہم سب ان کے ممنون و مشکور ہیں. اور اس میں آپ سب کا بھی فرض بنتا ہے, جیسا مولانا نے فرمایا کہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے ہر مومن کا فرض ہے کہ اسے جہاں تک ہو سکے آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور یہاں کے لیے ہمارے ساجد بھائی, جعفر بھائی اور آپ سب کے لیے ایک آرگنائزیشن کا ایک حصہ بنایا گیا ہے, ایک برانچ یہاں رکھی گئی ہے جو کہ ہم لوگوں کے لیے بھی البقیع آرگنائزیشن کے لیے بھی شرف ہے. تو یہاں سے انشاءاللہ آپ کی یہ انجمن انشاءاللہ کام کرے گی, مجھے امید ہے. اور تہہ دل سے ہم سب ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک آواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. حضرات 4 مصرے پیش کرتے ہوئے
اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں. خانہ حق منتظر تھا نور کی برسات کو. پیش کرو دیکھیے. خانہ حق منتظر تھا نور کی برسات کو لامکان اپنے مقام میں بھیجا ایسی ذات کو. لامکان اپنے مقام میں بھیجا ایسی ذات کو. عرش پر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے انبیاء ارے 14ویں کا چاند دیکھو 13ویں کی رات کو. 14ویں کا چاند دیکھو 13ویں کی رات کو. حضرات کھاتے ہوئے بھی اگر اتنی بھی داد مل گئی تو کافی ہے مجھے، چونکہ میرا نمبر پہلے رکھا گیا تھا، اس کے بعد پھر کچھ تبدیلیاں آئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی برداشت کر رہا ہوں میں. اور 4 مصرع پیش کروں. دیکھیے. بغض علی جو دل میں ہے پچھتاؤ گے ضرور. بغض علی جو دل میں ہے پچھتاؤ گے ضرور. ارے یہ سب فقط تمہارے بزرگوں کا ہے قصور. یہ سب فقط تمہارے بزرگوں کا ہے قصور. اس پر بھی زور و شور سے حج کو چلے آپ. پوچھے گا کعبہ ہنس کے کدھر آ گئے حضور. پوچھے گا کعبہ ہنس کے کدھر آ گئے حضور. پوچھے گا. حضرات جیسا کہ جس سلسلے میں جشن ہیں تو غدیر کے مطابق 4 میں سے پیش کر رہا ہوں. سمجھ فہمی. پیغام حق کو مصطفیٰ جب عام کر گئے. پیغام حق کو مصطفیٰ جب عام کر گئے. ارے اعلان سن کے کتنے ہی چہرے اتر گئے. اعلان سن کے کتنے ہی چہرے اتر گئے. دست نبی پر دیکھ کے مولا کو اے سہیل وہ لوگ موت آنے سے پہلے ہی مر گئے. وہ لوگ موت آنے سے پہلے ہی مر گئے. وہ لوگ موت آنے سے پہلے ہی مر گئے. اور باقی کے تعلق سے 4 میں سے پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ رخصت آئے گی میری. ہمارے حال پر نظر کرم سرکار فرمائیں. ہمارے حال پر نظر کرم سرکار فرمائیں. کہیں ایسا نہ ہو دل میں تمنا لے کے مر جائیں. اسی امید پر تھامے ہوئے ہیں آس کی ڈوری. بخی تعمیر ہو اور اس کے ہم مزدور کہلائے.
ہمارے حال پر نظر کرم سرکار فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو دل میں تمنا لے کے مر جائیں، اسی امید پر تھامے ہوئے ہیں آس کی ڈوری، بخی تعمیر ہو اور اس کے ہم مزدور کہلائیں۔ سہیل صاحب حیدرآبادی بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ دیکھیے تبرک بھی تقسیم ہو چکا ہے اور کچھ لوگ باہر ہیں، جو باہر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر چلے گئے ہیں کسی ضرورت کے تحت، اور اگر ضرورت پوری ہو چکی ہے تو ہماری فہرست میں خالی 2 شاعر ہیں، اور یہ 2 شخص نہیں ہیں بلکہ 2 شخصیتیں ہیں، بہت عظیم شخصیتیں۔ جناب معروف سرسیوی صاحب ہیں، مولانا شرر نقوی صاحب ہیں۔ یہ 2 شخصیتیں ہیں جن کو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کوئی مایوس ہو کے یہاں سے نہ جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو حضرات اگر آپ کہیں تو میں 10 منٹ کے لیے وقفہ بھی کر سکتا ہوں، اور اگر نہیں کہیں گے تو محفل کنٹینیو رہے گی، مگر آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ جو حضرات اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہے، اور نہیں تو کہیں تو 10 منٹ کا وقفہ دے دوں، اس لیے کہ ہے نا 10 منٹ کا وقفہ ہی صحیح ہے۔ سرکار کیا کیا جائے، سب لوگ آف لائن ہو چکے ہیں سب لوگ۔ بھیا آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے۔ آپ لوگ آ جائیں، آپ لوگوں کو اس لیے میں نے اندر بلایا ہے اور قریب بلا لیا۔ بھیا آپ لوگ قریب آ جائیے، قریب آ جائیے، کہ جو باہر سن رہے تھے ان کو یہ محسوس نہ ہونے پائے کہ میں اچھا سن رہا تھا۔ شعر تو آپ لوگ بھی سنیں گے اچھا انشاءاللہ تعالی، اور یہ محسوس ہو کہ محفل اتنے لوگ بھی اچھا سن سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ بہت سے لوگ ہوں کسی محفل میں تبھی بہت اچھا سنا جائے، بلکہ اتنے لوگ بھی اچھی محفل کو سن سکتے ہیں۔ آپ لوگ قربت بنائے رہیں۔ آئیے حضرات، ایک ہمارے درمیان میں 2-3 شخصیتیں ہیں، 2 شخصیتیں اور ہیں۔ جناب معروف سرسیوی صاحب ہیں، جناب مگر میں پھر ایک مرتبہ گزارش کر رہا ہوں، چائے کی پیالی لے کے آپ لوگ اندر تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ برائے کرم اندر تشریف لے آئیں، ایک بابا بلند نعرے صلوات پڑھیں۔ شعر پڑھوں؟ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے، رستہ نہیں ملتا۔ تھوڑا سا آپ ماحول بنائیں گے تب محسوس ہوگا۔ بھیا تھوڑا سا قریب آئیے آپ لوگ، ہم پڑھ دیں گے، سب پڑھ دیں گے، مگر پہلے سننے والے تو آ جائیں کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے، رستہ نہیں ملتا۔ نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا۔ نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا۔ تو جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا۔ جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، جیسا کہ بھیا داد دے رہے ہو تو اندر آ جاؤ، داد دے رہے ہو اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، آپ بھی اندر آ جاؤ بھیا، ہاں کوئی نہیں چرائے گا، اندر آ جاؤ، آ جاؤ۔ ہاں ابھی وہ چائے پینے والے وہ لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے ہم ہی داد دے رہے تھے، مگر میں کہوں گا یہ لوگ بھی داد دے رہے تھے۔ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے، رستہ نہیں ملتا۔ نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا۔ یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں، دھبا نہیں ملتا۔ یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کے، یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں، دھبا نہیں ملتا۔ تو حق فاطمہ زہرا کا جو
असहाब न खाते दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता। अब एक शेर अकीदे का पढ़ूं इसी के बरक्स और शायर को आवाज, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, यह इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता। जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। हक फातिमा ज़हरा का जो असहाब न खाते दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता। तो जिस रोज से है नहर पास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते प्यासा नहीं मिलता। भूखे तो बहुत मिलते हैं प्यासा नहीं मिलता। भैया ज़रूरियात से अगर फारिग हो गए तो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। आप लोग भी अंदर तशरीफ़ ले आएँ। भैया वो जो बाहर हैं उन लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अंदर चले आएँ, जो लोग ज़रूरियात से फारिग हो चुके हैं। हाँ ये बात हुई। अब जब आप लोग आएंगे तो वो लोग भी चले आएंगे। चाय का प्याली लेके अंदर आ सकते हैं, ममनून नहीं है। कहीं पे नहीं लिखा है, मैं चारों तरफ इमाम बारगाह में देख चुका हूँ घूम घूम के, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि चाय की प्याली लेके अंदर आना मना है। आप लोग चाय की प्याली लेके अंदर आ सकते हैं। मैं इसलिए मेहनत कर रहा था कि एक बहुत अजीम शायर को मुझे आवाज़ देना है। देखिए मौलाना अंबर अब्दी साहब, मौलाना किरतास करबलाई साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब तो आप लोगों का आना लाजमी है। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत से लोग हों। अबू ज़र भाई, लखनऊ में जो मिसरा हुआ था बड़ा मशहूर हुआ, पूरी दुनिया में ये रदीफ़ गई कि समेट कर है ना, उसके कुछ शेर सुनाऊं अगर आप लोग तैयार हैं। ये माइक से नहीं बल्कि कैमरे से, ग्राफ एजेंसी के कैमरे से। आप कह रहे हैं माइक के करीब आओ, हम कह रहे हैं कि मेरे करीब आओ। अब हम थोड़ा माइक के करीब आ जाए, आप लोग थोड़ा मेरे करीब आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग मेरे करीब आ जाइए, ये अच्छी बात होती है। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट कर चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। 1000 शेर में 7 शेर सुनाने जा रहा हूं। 1000 शेर इसमें हैं और उसमें से मैंने 7 शेर निकाले हैं। और पूरी दुनिया में निज़ामत में ये तरीक़ा मैंने ही अपनाया। अब इसके बाद जो तरीक़ा ये अपनाएगा वो मेरी नकल करेगा। 1000 शेरों में मैंने 7 शेर निकाले हैं। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपना रख लिया दरिया समेट के। उर्फी लखनवी साहब ने कहा इतनी लुटाई जान के चेहरे न रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट के। अभी चुप है लोग, अभी भी चुप हैं, सर हिला रहे हैं। अभी भी चुप है, सर हिला के दाद दे रहे हैं। खुदा की कसम अगर आवाज निकल जाए तो यहां से लखनऊ तक के चैन से सोता हुआ ट्रेन में जाऊं। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने 1000 शेरों में 7 शेर कहा सुनाने को। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपना रख लिया दरिया समेट के। इतनी लुटाई जान के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट के। एजाज सईदी साहब ने कहा, एजाज सईदी साहब ने कहा कि मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। का शेर पहुंचा ले जाओ एजाज सईदी साहब का। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट के। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट के। डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब ने कहा कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा अब 3 शेर और सुनाना है बस। हाँ आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाइए। अच्छा इधर वाले दाद नहीं दे रहे। कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के। एक शेर उलमा इकराम की मौजूदगी में, एक शेर मैंने मौलाना बिलाल काज़मी साहब को सुनाया, काजिम जरवली साहब का। तो मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने कहा जिस नहज का ये शेर है उस नहज की दाद नहीं मिल सकती पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जिस नहज का ये शेर है। खुदा की कसम इमाम बारगाह में
कासिम जरवली साहब का वो शेर पढ़ रहा हूँ, जिम्मेदारी आपकी। कहा कि जिस नहज का शेर है उस नहज की दाद ही नहीं मिल सकती। कातिल कहाँ कहाँ न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के। कासिम जरवली साहब ने कहा वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट के। सरवर साहब लखनवी का, वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे, पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट के। बैअत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। और कहीं दाद लूंगा। शेर बड़ा है, दाद मिले या ना मिले, मगर जो शेर बड़ा है वो शेर बड़ा रहेगा। बैअत के खत का शह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। अब इस पे दाद ना मिली तो मुझे तकलीफ होगी। हसन मेहदी मीरपुरी साहब ने कहा जी चाहता है फातिमा जहरा की कब्र पर, पूरी जिंदगी अगर दाद दोगे तब भी कम है। जी चाहता है फातिमा जहरा की कब्र पर रख दूं खिलाफे खाना काबा समेट के। शेर सुरूर लखनवी साहब का, एक शेर बिलाल काज़मी साहब का, सादत तमाम शायर को आवाज़ दूं जिसके लिए मैंने जिस मकसद के तहत ये शेर पढ़े थे वो मकसद मेरा पूरा हो गया। मोमिनीन आ चुके। जी चाहता है फातिमा जहरा की कब्र पर रख दूं खिलाफे खाना काबा समेट के। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। मौलाना बिलाल काज़मी साहब कहते हैं कि जी चाहता है फातिमा जहरा की कब्र पर रख दूं खिलाफे खाना काबा समेट के। बिलाल काज़मी साहब ने कहा जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। भाई शेर सुनाने की जिम्मेदारी हमारी थी। अब एक शेर आखिरी सुरूर लखनवी साहब का सुना रहा हूँ। नौजवानों तुम्हारी ड्यूटी बढ़ा रहा हूँ। जब रख दिया कदम, इसके आगे के जब कभी आऊंगा तो और शेर सुनाऊंगा। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। अच्छा एक शेर जवान का बिलाल काज़मी साहब का सुना दूं। जिस पर निशान लगा दिया कासिम के तेग ने, झोली में उसको मौत ने रखा समेट के। जिस पर निशान लगा दिया, आखिरी शेर सुरूर लखनवी साहब का, जिस पर निशान लगा दिया कासिम की तेग ने, झोली में उसको मौत ने रखा समेट के। सुरूर लखनवी साहब ने कहा मशकीज़ा मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। मशकीज़ा उसको भरना था, मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता। या अब्बास या अब्बास, मगर इस शेर को घरों तक सोचते जाना और अगले साल तक के इस शेर को सोच सोच के कासिम जरवली साहब को दुआ देना कि और इस पे पूरी पूरी मजलिसें पढ़ी जा सकती हैं। ख़तीब हमारे दरमियान है, उलमा हमारे दरमियान हैं कि वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट के। ऐसा शेर कभी कभी होता है और कभी कभी मोमिनीन के दरमियान तक पहुँचाने का मौका हमारे जैसे नाज़िम को मिलता है। आइए हज़रात
وہ شخصیت جو پوری دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے، جہاں جہاں وہ نہیں پہنچے، جہاں جہاں ان کے اشعار پہنچے ہیں۔ بہت سے شعر ایسے ہیں جن کو میں کوٹ کر سکتا تھا، مگر غالباً پہلی مرتبہ وہ آپ کے دیار محبت میں تشریف لائے ہیں۔ جناب معروف سرسیوی صاحب کے یاد شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں، اس لیے عقل کو رکھا گیا پیشانی میں، ایسے شعروں کے خالق ہیں جناب معروف سرسیوی صاحب۔ تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ مومنین اکرام، سب سے پہلے تو آپ کو اس بہترین جشن کی مبارکباد، اور آپ کا یہ جشن پوری دنیا میں گراف ایجنسی کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے، اور جو لوگ فارغ ہو چکے ہیں ان سے بھی دستبستہ گزارش ہے کہ یہاں تشریف لے آئیں۔ حاضر کرتا ہوں، کوئی تمہید نہیں، کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور اپنے وقت پہ محفل کو ملتوی بھی ہونا ہے۔ خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، خدا پرست بہت اچھا آپ لوگوں نے سنا ہے، جیسا سنا تھا اس سے کہیں آگے آپ کو پایا، اور آپ نے ہر شعر پہ بہت کھل کے اور بہت کھل کے داد دی ہے، غدیری ہونے کا اعلان کیا۔ حاضر کرتا ہوں، خدا پرست وفائے امیر یاد رہے۔ پھر پڑھتا ہوں مصرع، خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، زمانے بھر کو نبی کا وزیر۔ دو مصرے بطور خاص، خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے، بنایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے منبر، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد میں اس لیے منبر، بنایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے منبر۔ نعرہ حیدری! خدا پرست وفائے امیر یاد رہے، زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے، بنایا جاتا ہے، خدا کی قسم مولا سلامت رکھے آپ کو، بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں، بنایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے منبر، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے۔ پھر یہیں سے بات شروع کرتا ہوں، عقیدوں میں ہم اپنے سب کو شریک کرتا ہوں، ہر مولائی کو، عقیدوں میں ہم اپنے خانہ عمران رکھتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں دلیل دیتا ہوں، عقیدوں میں ہم اپنے خانہ عمران رکھتے ہیں، جہاں نہج البلاغہ ہے وہیں قرآن رکھتے ہیں۔ خانہ عمران رکھتے ہیں۔ ابوذر بھائی بہت بہت شکریہ۔ عقیدوں میں ہم اپنے خانہ عمران رکھتے ہیں، جہاں نہج البلاغہ ہے وہیں قرآن رکھتے ہیں۔ علی نے دوش احمد پر حقیقت کر دیا اس کو، علی نے دوش احمد پر حقیقت کر دیا اس کو، کہاوت تھی کہ بس قرآن پر قرآن رکھتے، علی نے دوش احمد پر حقیقت کر دیا اس کو۔ کہاوت تھی کہ بس قرآن پر قرآن رکھتے ہیں، ہر عزادار کی طرف سے مقطع حاضر کرتا ہوں۔ کہاوت تھی، علی نے دوش احمد پر حقیقت کر دیا اس کو، کہاوت تھی کہ بس قرآن پر قرآن رکھتے ہیں، عزاداروں کے گھر معروف فاقہ ہو نہیں سکتا، حسن کے نام کا یہ گھر میں دسترخوان رکھتے ہیں، عزاداروں کے گھر معروف فاقہ ہو نہیں سکتا، عزاداروں کے گھر
मारूफ फाका हो नहीं सकता। हसन के नाम का ये घर में दस्तरखान रखते हैं, हसन के नाम का ये घर में दस्तरखान रखते हैं। आपके मिजाज की तरफ आता हूं। मतलब बड़ा नाजुक है, खुदा की कसम, और आपने हौसला दिया तो इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि इसी मिजाज की शायरी आप तक पहुंचाऊं। शबे आशूर, शबे आशूर, शबे आशूर अजब हुर्ने समझदारी की। शबे आशूर, दूसरा मिसरा बतौर खास, शबे आशूर अजब हुर्ने समझदारी की, फर्श पर रहते हुए अर्श की तैयारी की। बोलेंगे, सब बोलेंगे। शबे आशूर, शबे आशूर अजब हुर्ने समझदारी की, फर्श पर रहते हुए अर्श की तैयारी की। क्या आजादारी सन 61 हिजरी के बाद से हो रही है? हर नबी वाकयात करबला से पहले करबला होके गुजरा और अश्कबार हुआ। शबे आशूर अजब हुर्ने समझदारी की, फर्श पर रहते हुए अर्श की तैयारी की। आंख में अश्क थे जब करबो बला से गुजरे, इससे साबित है कि आदम ने आजादारी की। जब करबो बला से गुजरे, आंख में अश्क थे जब करबो बला से गुजरे, इससे साबित है कि आदम ने आजादारी की। तो कोई शब्बीर सा दुनिया में गनी दिखलाओ जिसने परदेश में मख्तल की खरीदारी की। कोई शब्बीर सा दुनिया में गनी दिखलाओ, कोई शब्बीर सा दुनिया में गनी दिखलाओ जिसने परदेश में मख्तल की खरीदारी की। कोई शब्बीर सा दुनिया में गनी दिखलाओ जिसने परदेश में मख्तल की खरीदारी की। और हाजिर करता हूं इसी सिलसिले से मतलब, जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, फिर गुरूर और तकब्बुर न रहा पानी में। थोड़ा सा मेरे साथ आना पड़ेगा आप। जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, फिर गुरूर और तकब्बुर, जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, फिर गुरूर और तकब्बुर न रहा पानी में। जंग में इसलिए अहमद ने पढ़ी नादे अली, जंग में इसलिए अहमद ने पढ़ी नादे अली, काम अपने ही तो आते हैं परेशानी में। जंग में इसलिए अहमद ने पढ़ी नादे अली, जंग में इसलिए अहमद ने पढ़ी नादे अली, आखिरी मजमे तक जंग में इसलिए अहमद ने पढ़ी नादे अली, काम अपने ही तो आते हैं परेशानी में। जबान का लुत्फ लीजिएगा, इस मिजाज के शेरों पे बहुत खुल के दाद दिए आपने। जंग में इसलिए अहमद ने पढ़ी नादे अली, काम अपने ही तो आते हैं परेशानी में। तीर की ज़द पा नहीं ज़िद पा हंसे थे असगर, तीर की ज़द पा नहीं, तीर की ज़द पा नहीं, ज़िद पा हंसे थे असगर, मुब्तला करना था कातिल को परेशानी में। तीर की ज़द पा नहीं, ज़िद पा हंसे थे असगर, तीर की ज़द पा नहीं, ज़िद पा हंसे थे असगर, तीर की ज़द पा नहीं, ज़िद पा हंसे थे असगर, मुब्तला करना था। तीर की ज़द पा नहीं, तीर की ज़द पा नहीं, ज़िद पा हंसे थे असगर, मुब्तला करना था कातिल को परेशानी में। जो शेर पेश करने जा रहा हूं, अगर शेर आप तक पहुंचे तो मेरे माँ बाप के हक में दुआ कर दीजिएगा। शेर हाजिर करता हूं। तीर की ज़द पा नहीं, ज़िद पा हंसे थे असगर, मुब्तला करना था कातिल को परेशानी में। तो याद शब्बीर की, याद शब्बीर की, याद शब्बीर की
आती रहे हर सजदे में, अक्ल को इसलिए रखा गया पेशानी में। याद शब्बीर की आती रहे हर सजदे में। नहीं जिद पर हंसे थे असगर, मुब्तला करना था कातिल को परेशानी में। याद शब्बीर की आती रहे हर सजदे में। याद शब्बीर की आती रहे हर सजदे में। इसलिए अक्ल को रखा गया पेशानी में। इस तमहीद के साथ शेर के 3 दिन तक मौला के अंसार तो क्या, अस्पे वफादार ने भी पानी नहीं पिया। एक फिक्र मौला ने अता किया, वो आप तक पहुंचाता हूं। मेरी उम्र शायरी के हसास तरीन शेरों में से एक है, आप तक पहुंचाता हूं। और तोहफतन आज के इस जश्न का मेरी तरफ से तोहफा है। याद शब्बीर की आती रहे हर सजदे में, अक्ल को इसलिए रखा गया पेशानी में। तेज आंधी तो कई बार चली सूए फरात, तेज आंधी तो कई बार चली सूए फरात। अरे राग भी खेमाए शह की न गई पानी में। तेज आंधी तो कई बार चली सूए फरात, 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 तेज आंधी तो कई। मौला आपको सलामत रखे, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। तेज आंधी तो कई बार चली सूए फरात, तेज आंधी तो बुजुर्ग भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तेज आंधी तो कई सलामत रखी। तेज आंधी तो कई बार चली सूए फरात, राग भी खेमाए शय की न गई पानी। तेज आंधी तो कई बार चली सूए फरात। याद शब्बीर की आती रहे हर सजदे में, अक्ल को इसलिए रखा गया पेशानी। तीर की इज्जत पर नहीं जिद पर हंसे थे असगर, मुब्तला करना था कातिल को परेशानी में। तेज आंधी तो कई बार चली सूए फरात, राग भी खेमाए शय की न गई पानी में। राग भी खेमाए शय की न गई पानी में। और शेर हाजिर करता हूं। चढ़ के नेज़े पर तिलावत, चढ़ के नेज़े पर तिलावत, तहे खंजर सजदा। चढ़ के नेज़े पर तिलावत, तहे खंजर सजदा। इस तरह इसका इजहार नहीं कर सकता। तीसरा और चौथा मिसरा बतौर खास, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। चढ़ के नेज़े पर तिलावत, तहे खंजर सजदा। इस तरह इसका इजहार नहीं कर सकता। चाहने वाले खुदा के तो बहुत हैं, लेकिन कोई शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। चाहने वाले खुदा के तो बहुत हैं, लेकिन 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 कोई शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। किसी तमहीद की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा आप लोग सुनना है। मतलब हाजिर करता हूं इसी सिलसिले से।
टूटे नेजे से भी मैं वार नहीं कर सकता। टूटे नेजे से, तारीख आपकी नजर में टूटे नेजे से भी मैं वार नहीं कर सकता, हुक्म शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। टूटे नेजे से भी मैं वार नहीं कर सकता, टूटे नेजे से भी मैं वार नहीं कर सकता, हुक्म शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। तो जंग तो दूर, तेरा कोई सिपाही भी यजीद मेरा खींचा हुआ खत पार नहीं। जंग तो दूर, तेरा कोई सिपाही भी यजीद, जंग तो दूर, तेरा कोई सिपाही भी यजीद मेरा खींचा हुआ खत। जंग तो दूर, तेरा कोई सिपाही भी यजीद मेरा खींचा हुआ खत पार नहीं कर सकता। शेर सुनिएगा, शायद कोई नई बात हो। जंग तो दूर, तेरा कोई सिपाही भी यजीद मेरा खींचा हुआ खत पार नहीं कर सकता। नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन, बहुत बहुत शुक्रिया। जंग तो दूर, जंग तो दूर, जंग तो दूर, तेरा कोई सिपाही भी यजीद मेरा खींचा हुआ खत पार नहीं कर सकता। नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन आबे खालिस को मैं बेकार नहीं कर सकता। नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन, नहर को खून के दरिया में बदल दूं, नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन, नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन, नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन, दुआ दे दीजिएगा। नहर को खून के दरिया में, नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन आबे खालिस को मैं बेकार नहीं कर सकता। जब जनाबे हुर सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आना चाहते हैं तो अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे हाथों को बांध दो। एक मुजरिम की तरीके से मैं सरकार की बारगाह में माफ़ी के लिए जाना चाहता हूँ। तारीख आपकी नज़र में मैं हाजिर करता हूँ। नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन आबे खालिस को मैं बेकार नहीं कर सकता। तो हुर के हाथों को, हुर के हाथों को, हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शैने, हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शैने, अब तुझे कोई गिरफ्तार नहीं करता। हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शैने, हुर के हाथों हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शैने। हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शैने, हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शैने, अब तुझे कोई गिरफ्तार। इस सिलसिले का आखिरी शेर और कलाम में सबसे ज्यादा अजीज शेर आप तक पहुंचाता हूं। हुर के हाथों को ये कहते हुए खोला शैने, अब तुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो करबला ऐसी इमारत है जो सरवर के सिवा एक दिन में कोई तैयार नहीं। करबला ऐसी इमारत है जो सरवर, करबला हैदर,
ہاتھوں کو یہ کہتے ہوئے کھولا شہ نے اب تجھے کوئی گرفتار کربلا ایسی عمارت ہے جو سرور کے سوا ایک دن میں کوئی تیار نہیں. ایک دن میں اگر اجازت ہو تو ایک مطلب 2-3 شعر اور حاضر کر دیتا ہوں. حاضر کرتا ہوں کہ جو شخص تعزیے سے بچا کر نظر گیا، جو شخص تعزیے سے بچا کر نظر گیا، جو شخص تعزیے سے بچا کر نظر گیا، سمجھو کہ اپنی موت سے پہلے ہی مر گیا. جو شخص تعزیے سے بچا کر نظر گیا، جو مطلب پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے ہی میں نے تمہیداً مطلب پڑھا ہے. جو شخص تعزیے سے بچا کر نظر گیا، سمجھو کہ اپنی موت سے پہلے ہی مر گیا. مطلب حاضر کرتا ہوں. جو شخص تعزیے سے بچا کر نظر گیا، سمجھو کہ اپنی موت سے پہلے ہی مر گیا. دربار میں یزید کے سرور کا سر گیا. پھر پڑھتا ہوں مصرع. دربار میں یزید کے سرور کا سر گیا، مقتول بولتا ہوا قاتل کے گھر گیا. دربار میں یزید کے سرور کا سر گیا. دربار میں یزید کے سرور کا سر گیا. دربار میں یزید کے سرور کا سر گیا، مقتول بولتا ہوا قاتل کے گھر گیا. لطف لیجئے گا، زبان کا شعر حاضر کرتا ہوں. دربار میں یزید کے سرور کا سر گیا، مقتول بولتا ہوا قاتل کے گھر گیا. جیتے رہو، میں اگلے برس پھر سے آؤں گا. آپ انتظار محرم چل رہا ہے. جیتے رہو، دربار میں یزید کے سرور کا سر گیا، مقتول بولتا ہوا قاتل کے گھر گیا. جیتے رہو، میں اگلے برس پھر سے آؤں گا. ہم کو دعائیں دے کے محرم گزر گیا. جیتے رہو، میں اگلے برس پھر سے آؤں گا. ہم کو دعائیں دے کے محرم گزر گیا. کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑ نہ پاؤں گا. کہتا تھا تیر آخری مجمع تک، کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑ نہ پاؤں گا. ایک بچہ ہنستے ہنستے میرے پر قطر گیا. کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑ نہ پاؤں گا. تیر اب میں کبھی اڑ نہ پاؤں گا. کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑ نہ پاؤں گا. کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑ نہ پاؤں گا. کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑ نہ پاؤں گا. کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑ نہ پاؤں گا. ایک بچہ ہنستے ہنستے میرے پر قطر گیا. ہم جب عزاخانے میں آتے ہیں تو دعائیں بھی مانگتے ہیں اور مرادیں بھی مانگتے ہیں. کیسے مانگنی چاہیے ایک فکر آپ تک پہنچاتا ہوں. کہتا تھا تیر اب میں کبھی اڑ نہ پاؤں گا. ایک بچہ ہنستے ہنستے میرے پر قطر گیا. سرور سے بھیک لینے کا انداز چاہیے. سرور سے سب کو شریک کرتا ہوں اس شعر میں. سرور سے بھیک لینے کا انداز چاہیے. مجھ کو بڑی تلاش ہے فطروس کدھر گیا. سرور سے بھیک لینے کا انداز چاہیے. 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 مجھ کو بڑی تلاش ہے فطروس کدھر گیا. معروف سارا ناد علی کا کمال تھا. معروف سارا ناد علی کا کمال تھا. خطروں کے راستے سے بھی میں بے خطر گیا. معروف سارا ناد علی کا کمال تھا.
मारूफ सारा नादे अली का कमाल था। खतरों के रास्ते से भी मैं बेखतर गया। आखिर में एक मतलब 2-3 शेर और इजाजत, बहुत जल्दी जल्दी आप तक पहुंचाता हूं। वो तरबियत के फूल खिलाए हुसैन ने, वो तरबियत के फूल खिलाए हुसैन ने। अबूदर भाई, वो तरबियत के फूल खिलाए हुसैन ने, साथी भी सब हुसैन बनाए हुसैन ने। वो तरबियत के फूल खिलाए हुसैन ने, वो तरबियत के फूल खिलाए हुसैन ने, साथी भी सब हुसैन बनाए हुसैन ने। अब जुल्म के खिलाफ हमेशा उठेंगे लोग, अब जुल्म के खिलाफ हमेशा उठेंगे लोग। मौसम बदल दिया है सदाए हुसैन ने। अब जुल्म के खिलाफ हमेशा उठेंगे लोग, मौसम बदल दिया है सदाए हुसैन ने। ये कह के मैं तो कत्ल सकीफा में हो चुका, ये कह के मैं तो कत्ल सकीफा में हो चुका, कातिल पुराने याद दिलाए हुसैन ने। ये कह के मैं तो कत्ल सकीफा में हो चुका, ये कह के मैं तो कत्ल सकीफा में हो चुका, ये कह के मैं तो कत्ल सकीफा में हो चुका, कातिल पुराने याद दिलाए हुसैन ने। हुर के माना होते हैं, हुर के माना शेर हाजिर करता हूं। ये कह के मैं तो कत्ल सकीफा में हो चुका, कातिल पुराने याद दिलाए हुसैन ने। दिल से लगा के, दिल से लगा के हुर के बंधे हाथ खोलकर, दिल से लगा के हुर के बंधे हाथ खोलकर, मानी भी हुर को हुर के बताए हुसैन ने। दिल से लगा के, खुदा की कसम शेर का हक अदा नहीं हुआ। दिल से लगा के, दिल से लगा के, दिल से लगा के हुर के बंधे हाथ खोलकर, दिल से लगा के हुर के बंधे हाथ खोलकर, मानी भी हुर को हुर के बताए। दिल से लगा के हुर के बंधे हाथ खोलकर, मानी भी हुर को हुर के बताए हुसैन ने। जब जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के तीर लगा और वो मुस्कुराए, वो हंसी कब तक जारी रही? जब जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के तीर लगा और वो मुस्कुराए, वो हंसी कब तक जारी रही? एक फिक्र मौला ने अता किया, वो आप तक पहुंचाता हूं। दिल से लगा के हुर के बंधे हाथ खोलकर, मानी भी हुर को हुर के बताए हुसैन ने। मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी मेरी, मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी मेरी, दामन से ढक लिया था अबाए हुसैन ने। मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी मेरी, मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी मेरी, मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी मेरी, दामन से ढक लिया था अबाए हुसैन ने। गाजी अब्बास मौला के चाहने वाले यहाँ तशरीफ फरमा है। ये शेर मख्ता और इल्तिमा से दुआ हाजिर करता हूं। मेरे माँ बाप के हक में दुआ कर दीजिएगा, शेर आप तक पहुंच जाए तो। मरने के बाद भी न रुकी थी हंसी मेरी, दामन से ढक लिया था अबाए हुसैन ने। तो बाजू नहीं, ये कुव्वत बाजू की बात थी। बाजू नहीं, आखिरी मजमे तक बाजू नहीं, ये कुव्वत बाजू की बात थी। परचम से पहले हाथ उठाए हुसैन ने। बाजू नहीं, ये कुव्वत बाजू की बात थी। बाजू नहीं, ये कुव्वत बाजू की बात थी। बाजू नहीं, ये कुव्वत बाजू की बात थी। परचम से पहले हाथ उठाए हुसैन ने। तो ये है हुसैनो मिन्नी का मारूफ तर्जुमा। ये है हुसैनो मिन्नी का मारूफ तर्जुमा।
वादे किए नबी ने निभाए हुसैन, ये है हुसैन मिन्नी का मारूफ तर्जुमा। ये है हुसैन मिन्नी का मारूफ तर्जुमा, वादे किए नबी ने निभाए हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुदा की कसम, शायर जितना अच्छा पढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आप सुन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे रात गुजर रही है उसी तरीके से आपकी दादो तहसीन बढ़ती जा रही है। बात यह है कि अच्छे शेर आप कर रहे हैं। वादे किए है हुसैन मिन्नी का मारूफ तर्जुमा, वादे किए नबी ने निभाए हुसैन ने। हमारी फहरिस्त में आखिरी शायर है भैया, 2-3 मिनट और बैठे रहिए। आपको देख के 2-4 लोग और ना उठने पाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2-3 मिनट और बैठे रहिए। खुदा की कसम आपने दिल जीत लिया। इतनी खूबसूरत समाते हैं कि शेरों पे दाद मिल रही है। ऐसे तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हैं, मगर कभी कभी महसूस होता है कि शेर पे दाद नहीं मिल रही है, मगर आज अच्छे शेरों पे दाद मिल रही है। ये खुशी की बात है। एक मेरे भाइयों की फरमाइश थी, वो मैं पढ़ देता हूँ कि उसमें शरर साहब का शेर था, साहिल साहब का शेर था और कई लोगों का शेर था। ये मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं, भाई की सिफत में एक दोस्त हैं, नासिर भाई, फानूस होटल वाले, बेंगलोर में अस्करी मस्जिद में। वहाँ पे मैंने सबसे पहले मरतबा पढ़ा था। उसके बाद में इसको जहाँ पढ़ा फरमाइशी पे पढ़ा। मैं एक मतलब 2-3 शेर उसके पढ़े देता हूँ। उसमें शरर साहब के भी शेर हैं और साहिल सिरसिली साहब के भी शेर हैं कि न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है। थोड़ा जाके सुने ना भाई। न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, इसको अब्बास अलमदार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, इसको अब्बास अलमदार से डर लगता है। तो शरा साहब ने कहा इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जियाद, सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है। न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न किसी मंजिल दुश्मन। अच्छा, दाद देने की अपनी अपनी स्टाइल है लोगों की, है ना। कुछ लोग दाद यूं देते हैं, कुछ लोग दाद यूं देते हैं, कुछ लोग यूं। भाई हिंदुस्तान आज़ाद है, सब लोग अपनी अपनी मर्जी से दाद दे सकते हैं, मगर अगर हाथ उठा के दाद दे दे तो ऐसा लगता है गदीरी मजमा है। न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता है, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, इसको अब्बास अलमदार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जियाद, सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है। तो खून डोनेट, नहीं खून डोनेट, अभी शेर ही नहीं पढ़ूंगा। खून डोनेट तो बस एक बहाना है जनाब, खून डोनेट तो बस एक बहाना है जनाब। सच तो ये है इन्हें तलवार से डर लगता है।
बहिश्त मिल नहीं सकती अज़ाए सरवर से, कोई शरीफ ये तहरीर कर नहीं सकता। आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग यूं देख रहे हैं जैसे मैं एलियन हूं, किसी दूसरे गिरह से आया हूं। बहिश्त मिल नहीं सकती अज़ाए सरवर से, कोई शरीफ ये तहरीर कर नहीं सकता। तो रगों में जिसके नजिस खून है उमैया का, कभी वो मातम शबीर कर नहीं सकता। रगों में जिसके नजिस खून है उमैया का। भैया थोड़ा बच्चे क्या बोलिए आले चुप रहना है 2 मिनट। मतला 2-3 शेर, नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर इल्जाम आएगा कि क्या शेर पढ़ा गया था महफिल में, तो उनको सुनाना इस वीडियो के जरिए से कि ऐसे शायरी होती है, आके सुना करो कभी हमारी महफिलों में। अजब जिहादे लबे शीर खार होता है, अजब जिहादे उलमा इकराम से दाद, शुअरा इकराम से दाद, अजब जिहादे लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक वार होता है। अरे कहाँ सुन रहे, अजब जिहादे लबे शीर खार होता है। अगर दाद नहीं मिली अबू जर भाई, दाद नहीं मिली तो दिल को तकलीफ होगी। अजब जिहाद लब, अगर इस तरीके की इस नहज का शेर सुना तो दाद ही नहीं चाहिए। हाँ, इस नहज का शेर सुना तो दाद नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात कह दी औरंगाबाद में। अजब जिहाद लब शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक वार होता है। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, जमीन से पहले फलक सोगवार होता है। जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूं अपनी। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, जमीन से पहले फलक सोगवार होता है। चुप रहो बेटा, जमीन से पहले, तुम्हारे अब्बा को समझाने के लिए शेर पढ़ रहा हूं। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, जमीन से पहले फलक सोगवार होता है। बस एक वार में अर्ज़क के करके 2 टुकड़े, कहा जरीने की ऐसे भी वार होता है। कहा जरी ने। अब यहां से 2 शेर मुझे पढ़ना है, 2 शेर मुझे पढ़ना है, सरवर नवाब साहब का, बिलाल काज़मी साहब का। अब तुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, हमारे मारूफ भाई ने पढ़ा। सरवर नवाब साहब ने शेर कहा,
कि करम हुसैन का हुर को बचा गया वरना अदालतों को कहाँ अख्तियार होता है। औरंगाबाद में यही दाद होती है अच्छे शेर की। करम हुसैन का हुर को बचा गया वरना अदालतों को कहाँ अख्तियार होता है। बिलाल काज़मी साहब ने कहा नहीं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। शेर सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। बिलाल काज़मी ने कहा कहाँ हो, आके रकाबों को चूम लो यूसुफ कि राहवार पे अकबर सवार होता है। कहाँ हो, आके रकाबों को चूम लो यूसुफ कि राहवार पे अकबर सवार होता है। आइए हजरात सब मिलके कहाँ हो, आके रकाबों को चूम लो यूसुफ के राहवार पे। एक शेर याद आ गया सरवर नवाब का बड़ा शेर कि राहवार पे अकबर सवा। इस नहज का शेर सुनाओ तो फिर दाद न देना कि राहवार पे अकबर सवार होता है तो जारी के खौफ ने, नौजवानों अपने बाजू की मछलियों को बेदार करो कि जारी के खौफ ने झगड़ा तो कह उठे शामी, हमारा कब्र से पहले फिशार होता है। शरीक के खौफ में झगड़ा तो कह उठे शामी, हमारा कब्र से पहले फिशार होता है। आइए हजरात, गुजारिश है इन शेरों की रोशनी में फिर कभी सुना देंगे तो आप सुना देंगे। अभी थोड़ा सा हमको भी सांस लेने की ज़रूरत रहती है। आइए सुनाता हूँ, फरमाइशें बहुत हैं। फरमाइशों का दौर तो ऐसा है अबू ज़र भाई लोगों ने ऐसा काम किया है कि एक मरतबा रात में एक जगह महफिल पढ़ रहा था और बिल्कुल ताज़ा शेर पढ़ा जो हमने नहीं सुना था, और दूसरी रात में दूसरी जगह पढ़ने के लिए गया तो कहने लगे वो वाला शेर पढ़ दीजिए। तो हमने कहा अभी रात ही में तो पढ़ा था। खैर ये कैमरे की जिम्मेदारी है। और अबू ज़र भाई जैसे लोग छोटे छोटे गाँव में जहाँ की अज़ादारी मोमिन नहीं देख पाते थे, छोटे छोटे गाँव के जुलूस, छोटे छोटे गाँव की महफिलें, शब्बेदारियाँ जो मोमिन तक नहीं पहुँचती थी, वो काम हमारे अबू ज़र भाई जैसे लोग और हमारे राहुल सिंह चौहान यानी राहुल सिंह हुसैनी इनके ज़रिए से मोमिन पूरी दुनिया के फैज़याब हो रहे हैं और देख रहे हैं। इस कैमरे की अहमियत इस कैमरे की अहमियत ऐसे नहीं समझ में आती। इस कैमरे की अहमियत ऐसे नहीं समझ में आती। इस कैमरे की अहमियत उन लोगों से पूछो जो तुम्हारा वतन छोड़ के, अपना वतन छोड़ के दूसरे वतन में, दूसरे प्रदेश में, दूसरे मुल्कों में ज़रिए माश के लिए गए हैं। इसलिए गए हैं कि हमारे घर की आज़ादारी अच्छी हो सके। आज उनके दिल से इस कैमरे की अहमियत पूछो कि किस तरीके से वो गिराफ एजेंसी पर निगाहें लगाए बैठे होंगे कि हमारे वतन में महफिल हो रही है, हमारे वतन में प्रोग्राम हो रहा है, हमारे वतन में ज़िक्र अहले बैत हो रहा है। कैमरे वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए कि इनको हर गोशे को दिखाना होता है। सलामत रहें हमारे अबू ज़र भाई और सलामत रहें शरर नकवी साहब जो इस डाइस पर और इतनी दूर दराज, इतने खूबसूरत शुअरा, इतने अच्छे शुअरा को इकट्ठा कर देना, ये शरर नकवी साहब का कमाल है। और ऐसी शख्सियतें कभी कभी किसी को भी आवाज़ दे दें तो वो लब्बैक कहती हैं, ना नहीं कहती हैं। शरर नकवी साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ना आएँ। आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। एक आलिम दीन, एक ज़ाकिर है।
तमाम मौलाइयों की खिदमत में जश्न ग़दीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। खुदा का नूर मोहम्मद का भी वली कहना, खुदा का नूर मोहम्मद का भी वली कहना, नज़र में हुस्न अगर हो तो फिर जली कहना। खुदा का नूर मोहम्मद का भी वली कहना, नज़र में हुस्न अगर हो तो फिर जली कहना। किसी से कोई ज़बरदस्तियाँ नहीं साहब, हलाल खूहों रगों में तो या अली कहना। किसी से कोई ज़बरदस्तियाँ नहीं साहब, हलाल खूहों रगों में तो या अली कहना। हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी, हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी। मैं विलाए अली है अदब से पीते रहो। हर एक चाहने वाले को होश बख्शेगी। मैं विलाए अली है अदब से पीते रहो, पीते रहो। कुछ इस तरह से मनाओ गदीर की खुशियां, हुसैन करबो बला से कहें कि जीते रहो। गदीर की खुशियां, हुसैन करबो बला से कहें कि जीते रहो। कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं। भाई मिल के बोलना, आखिरी शायर हूं, जरा सा साथ दीजिएगा मेरा। कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं। तुराब सब हैं मगर बू तुराब। ना इतनी आराम से नहीं भाई बोलना, जरा सा आप लोग बाहर बैठ गए, जरा सा अंदर आ जाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। आखिरी शायर हैं भाई। हाँ हाँ आ जाइए, अंदर आ जाइए भाई। हाँ जो सुनने वाले, क्योंकि सब इस वक्त सुनने की नीयत से बैठे हुए, तो कुछ फरमाइशें भी हैं, एक कथा भी सुनाऊंगा मैं। और पहले ये कलाम जरा सा मुलाहिजा फरमा लें। कसम खुदा की अली का जवाब, कसम खुदा की अली का जवाब, कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं। तुराब सब हैं मगर बू तुराब। महफिल होती है, ऐलान होता है कि जश्न ग़दीर है, तबलीग विलायत अली अलैहिस्सलाम है, सब आ गए। ज़ाहिरी तौर से लफ्ज़ों की एहतियात पर गौर कीजिएगा। ज़ाहिरी तौर से कुछ लोग मालदार होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, सब बराबर नहीं होते। अब शेर में सुना रहा हूँ आपको। कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं। तुराब सब है मगर बू तुराब कोई नहीं। किसी को कम न समझना अली की महफिल में। भाई मिलके बोले भाई, किसी को कम न समझना अली की महफिल में। ख्याल रखना यहाँ पर नवाब कोई नहीं। भाई दाद मिलके किसी को कम न समझना अली की महफिल में, किसी को कम न समझना अली की महफिल में, किसी को कम न समझना अली की महफिल में। अच्छा, हम जब ग़दीर का जश्न करते हैं तो कुछ नादान किस्म के लोग कहते हैं ये खाली अली अली करते हैं, इनसे नबी नबी करना आता नहीं, हमसे अच्छा नबी नबी कौन करेगा। 4 मिसरे सुनो हालात हाजरा पे, फिर ये कलाम सुनाता हूँ। नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं, नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं, दरे रसूल पर हरगिज़ फजूल आते नहीं। नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज़ फजूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादों, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादों, हरामियों की समझ में। कसम खुदा की अली का जवाब, कसम खुदा की अली का जवाब, कसम खुदा की अली का जवाब। तुराब सब है मगर बू तुराब। किसी को कम न समझना अली की महफिल में। सब बराबर हैं, सब अली वाले हैं, सबके दिल में अली की मोहब्बत है। किसी को कम न समझना अली की महफिल में। ख्याल रखना यहाँ पर नवाब कोई
کوئی نہیں. کہا فرشتوں نے لے جاؤ اس کو جنت میں. کہا فرشتوں نے لے جاؤ اس کو جنت میں. علی ہے دل میں تو اس کا حساب کوئی نہیں. کہا اے بھیا جشن غدیر ہے. جشن غدیر میں نبی نے دشمنوں کے ہاتھ نہیں بننے دیے تھے. کیا بات ہے بھائی. ہاں ہاتھ کھول کے ایسے مولا دیا ہے ایسے جی. اور ہم علی والوں نے ایسے لیا ہے. اور نبی اللہ بار بار کہتے رہے کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا. لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. میں نے کہا رسول اللہ بلوا کیوں رہے ہیں؟ کہ علی کے فضائل سنانا ہے. کیا بات ہے بھائی. سیرت دے کے جا رہا ہوں. علی کی بات ہو تو گونگوں کی طرح نہ سننا, بول کے سننا. قسم خدا کی علی کا جواب کوئی نہیں. تراب سب ہیں مگر دلشاد بھائی آ جائیے اندر بھائی. ہاں یہ رامپور والے بھی آ جائیں بھائی. قسم خدا کی علی کا جواب کوئی نہیں. قسم خدا کی علی کا جواب کوئی نہیں. تراب سب ہیں مگر پو تراب کوئی نہیں. کسی کو کم نہ سمجھنا علی کی محفل میں. خیال رکھنا, بزرگوں سے بھی دعائیں, خیال رکھنا یہاں پر نواب کوئی نہیں. کہا فرشتوں نے لے جاؤ اس کو جنت میں. ریاض بھائی کہا فرشتوں نے لے جاؤ اس کو جنت میں. علی ہے دل میں. علی چھوٹو بھائی شعر سنیے. علی ہے دل میں تو اس کا حساب کوئی نہیں. ہزاروں روزے رکھو, حج کرو, نماز پڑھو. ہزاروں روزے رکھو, حج کرو, نماز پڑھو. بنا علی کے ملے گا ثواب کوئی. ہزاروں روزے رکھو, حج کرو, نماز پڑھو. بنا علی کے ملے گا ثواب. ہزاروں روزے رکھو, حج کرو, نماز پڑھو. بنا علی کے ملے گا ثواب کوئی نہیں. بنا علی کے ملے گا ثواب کوئی نہیں. بڑے عارف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے پڑھی لکھی باتیں ہو رہی ہیں, بہت قاعدے کے شعر سن رہے ہیں. ایک شعر میں پڑھتا ہوں, بہت کم پڑھتا ہوں جعفر بھائی یہ شعر میں, لیکن یہاں پڑھ دیتا ہوں میں. بنا علی کے ملے گا ثواب. شعر سنیے. بنا علی کے ملے گا ثواب کوئی نہیں. علی کمان کے اس پار ہے شب معراج. کیا بات ہے. علی کمان کے اس پار ہے شب معراج. تو پھر علی کے لیے تو حجاب کوئی نہیں. کیا بات ہے. سلامت رہیں آپ, آباد رہیں آپ. علی کمان کے اس پار ہیں. ابو ذر بھائی علی کمان کے میمن والو, علی کمان کے اس پار ہے شب معراج. تو پھر علی کے لیے تو حجاب کوئی نہیں. کہا ولیوں نے شہباز نے قلندر نے, کہا ولیوں نے شہباز نے قلندر نے, علی کو چھوڑ کے عزت مآب کوئی. شہباز نے قلندر نے علی کو چھوڑ کے, علی کو چھوڑ کے عزت مآب, علی کو چھوڑ کے عزت مآب کوئی نہیں. علی علی ہے وظیفہ, علی علی ہے کلام. میرا علی کے علاوہ خطاب کوئی نہیں. علی علی ہے وظیفہ, علی علی ہے کلام. میرا علی کے علاوہ خطاب کوئی نہیں. یہ دو جہاں سے خدا کی نماز کہتی ہے. یہ بھی شعر نہیں پڑھتا ہوں مگر یہاں پڑھ رہا ہوں. ابو ذر بھائی قید کر لیجئے گا, شعر بہت بڑا ہے. یہ دو جہاں سے خدا کی نماز کہتی ہے, حسینیوں میں عمل کا خراب کوئی نہیں. سب نے داد نہیں دی, سب نے داد نہیں دی. میں نے شعر پڑھا ہے, حسینیوں میں عمل کا خراب کوئی نہیں. دیکھیے عمل کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ الگ بات ہے, عمل کا خراب ہونا یہ الگ بات ہے. مولا علی فرماتے ہیں لا تنفع الاعمال الا بحبی,
कोई अमल मेरी मोहब्बत के बगैर फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। ये दो जहां से खुदा की नमाज कहती है, हुसैनियों में अमल का खराब कोई नहीं। कहा ये सूली पर जाकर अली के मीसम ने, शराब इश्क़ अली सी शराब कोई नहीं। शराब इश्क़ अली सी शराब। बहुत आराम से शेर पढ़ूंगा, बुजुर्गों तक पहुंच जाए तो मुझे दाद चाहिए। शराब इश्क़ अली सी शराब कोई नहीं। ये भूख प्यास में भी खुशबुएं लुटाता है, ये भूख प्यास में भी खुशबुएं लुटाता है। गुले रबाब के जैसा गुलाब कोई नहीं। ये भूख प्यास में भी खुशबुएं लुटाता है। छोटू भाई, गुले रबाब के जैसा गुलाब कोई नहीं। अली के बुग़्ज़ ने चेहरे से छीन ली रौनक, अली के बुग़्ज़ ने चेहरे से छीन ली रौनक। मैं कैसे मान लूं तुझ पर अजाब कोई नहीं। अली के बुग़्ज़ ने चेहरे से छीन ली रौनक। मैं कैसे मान लूं तुझ पर अजाब, मैं कैसे मान लूं तुझ पर अजाब। देखिए जनाब जाहिद साहब, जनाब मारूफ साहब, जनाब किरताज साहब, जनाब अंबन मौलाई साहब, जनाब सुहेल साहब, ये जनाब क्यों हैं? मक्ता सुन लीजिए आप। अली के बुग़्ज़ ने चेहरे से छीन ली रौनक, अली के बुग़्ज़ ने चेहरे से छीन ली रौनक। मैं कैसे मान लूं तुझ पर अजाब कोई नहीं। न हो करम जो अली का तो फिर शरर नखवी, न हो करम जो अली का तो फिर शरर नखवी। हुजूर कोई नहीं और जनाब कोई नहीं। न हो करम जो अली का तो फिर शरर नखवी, न हो करम जो अली का तो फिर शरर नखवी। हुजूर कोई नहीं। जिंदाबाद, सलामत हाँ, ये भी सीरत चौथे इमाम की है, अपने शोहरा को हदिया देना। मैं कैसे मान लूं दिलशाद भाई, क्या बात है। न हो करम जो अली का तो फिर शरर नखवी। हुजूर कोई नहीं और जनाब कोई नहीं, हुजूर कोई नहीं और जनाब कोई नहीं। नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है। अली के दम से शरीयत में जान बाकी है, नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है। अली के दम से शरीयत में जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। कटी जबान तो मीसम का खूब पुकार उठा, अभी भी इश्क़ अली का बयान बाकी है, अभी भी इश्क़ अली का बयान बाकी है। न सर उठाओ बहुत है यजीद के बच्चों, अभी हुसैन का एक नौजवान बाकी। हकीकतों को कोई छुपा नहीं सकता, हकीकतों को कोई छुपा नहीं सकता, और गमे हुसैन ऐसा है कोई मना नहीं सकता। वो जिसकी माँ ने कभी दिल से या अली ने कहा, खमा तो दूर है नारा लगा नहीं सकता। नारा हैदरी। हाँ, वो जिसकी माँ ने कभी दिल से या अली ने कहा, वो नारा लगा नहीं सकता। जी सही कहा, बच्चे ने बिल्कुल हदीस के ज़ैल में शेर पढ़ा, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा। ए अली, तुमसे मोहब्बत वही करेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी। ए अली, तुमसे अदावत वही रखेगा जो पैदाइशी खबीस होगा। खूने रगे हयात, दिलशाद भाई, खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, उनसे दरे हुसैन बहाया न जाएगा। इसके लिए लहू की तहारत की शर्त है, नारा अली का सबसे लगाया न जाए।
باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے، کٹی زبان تو میشم کا خون پکار اٹھا، ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے، نہ سر اٹھاؤ بہت ہے یزید کے بچوں، ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے، ابھی حسین کا ایک نوجوان باقی ہے، اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے، اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے، کھڑی ہیں ظلم کی فصلیں کٹان باقی ہے، اسی لیے تو تلوار ساتھ لائیں گے، کھڑی ہیں ظلم کی فصلیں کٹان باقی ہے۔ ہمارے اشک اعضا پوچھتے ہیں مفتی سے، کہیں پر فتووں کی کوئی دکان؟ بھائی جاگ کے سننا، میراج پہ لے کے جاؤں گا۔ ہمارے اشک اعضا پوچھتے ہیں مفتی سے، کہیں پر فتووں کی کوئی دکان باقی ہے؟ اب شعر سنا رہا ہوں میں آپ کو، قسم خدا کی تصدق ہے خون اصغر کا۔ دیکھتا ہوں کتنے لوگ غور سے مجلسیں سنتے ہیں یا خالی مجلسوں میں آ کے بیٹھتے ہو۔ شعر سنو، قسم خدا کی تصدق ہے خون اصغر کا، زمانے بھر میں جہاں بھی کسان باقی ہے۔ تصدق ہے خون اصغر کا، قسم خدا کی تصدق ہے خون اصغر کا، زمانے بھر میں جہاں بھی کسان باقی ہے۔ کتنے عاشور خانے اورنگ آباد میں کا قبلہ، کوئی گھر ایسا نہیں جس میں عاشور خانہ نہ ہو، ہر گھر میں علم ہے نا، کیا بات ہے آپ کی۔ اور صرف اورنگ آباد میں نہیں، ساری دنیا میں ہر گھر میں آپ کو عزا خانہ ملے گا۔ گھر چھوٹا ہے تو چھوٹا سالم لگا رکھا ہے، مگر ہے ضرور۔ اب میں شعر سنا رہا ہوں، اگر جس کے گھر میں علم نہ ہو وہ لگا لے، اور فی الحال جس کے گھر میں علم نہ ہو وہ داد نہ دے، جس کے گھر میں علم ہو وہ داد دے۔ شعر سناتا ہوں میں، قسم خدا کے تصدق ہے خون اصغر کا، زمانے بھر میں جہاں بھی کسان باقی ہے، جسے چڑھایا تھا سولی پر اور نیزوں پر، جسے چڑھایا تھا سولی پر اور نیزوں پر، یہ معجزہ ہے وہی خاندان باقی ہے۔ جسے چڑھایا تھا سولی پر اور نیزوں پر، جسے چڑھایا تھا سولی پر اور نیزوں پر، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ اورنگ آباد کے جوانوں کے نام یہ شعر، ہو سکے تو اپنے موبائلز کے اسٹیٹس پہ لگانا۔ ہم سے سوال ہوتا ہے یو آر انڈین اور ناٹ، آپ ہندوستانی ہیں کہ نہیں؟ شعر میں آپ کو سناتا ہوں، قسم خدا کی تصدق ہے خون اصغر کا، زمانے بھر میں جہاں بھی کسان باقی ہے، میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے، میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے۔ کیا بات ہے، سلامت رہے۔ میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے، اسی لیے تو یہ ہندوستان۔ نماز باقی ہے اب بھی اذان، علی کے دم سے شریعت میں جان، علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے، کٹی زبان تو میسم کا خون پکار اٹھا، ابھی بھی عشق علی کا بیان۔ کیا بات ہے، جسے چڑھایا تھا سولی پر اور نیزوں پر، یہ معجزہ ہے وہی خاندان باقی ہے، یہ معجزہ ہے وہی خاندان باقی ہے۔ ٹہل رہا ہے سرے القمہ حسین کا شیر،
शेर पढ़ूंगा बहुत आराम। टहल रहा है सरे अलकमा हुसैन का शेर, बला की प्यास में भी आन बान। भाई मिल के सुनना यार, शायरी सुना रहा हूँ मैं आपको। टहल रहा है सरे अलकमा हुसैन का शेर, बला की प्यास में भी आन बान बाकी है, नजर मिलाए सितमगर हुसैन से कैसे, अली का शेर अभी दरमियान बाकी है। क्या बात है, क्या बात है। औरंगाबाद वालों, अगर शरर नकवी को पूरे साल भी दाद देंगे, आपकी दाद कम है, शेर बड़ा है, इसलिए कि ये आमद का शेर है, आवुर्द का शेर नहीं है। शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, जवानों के हवाले कर रहा हूँ, अलम उठाने वालों के हवाले कर रहा हूँ। टहल रहा है सरे अलकमा हुसैन का शेर, बला की प्यास में भी आन बान बाकी है, नजर मिलाए सितमगर हुसैन से कैसे, अली का शेर अभी दरमियान बाकी है, दरमियान बाकी है। ए मेरे गाजी अब्बास, करोड़ों हाथ उठाते हैं तेरे परचम को, करोड़ों हाथ उठाते हैं तेरे परचम को, तेरे कटे हुए शानों की शान बाकी। क्या बात है, सलामत रहे, सलामत रहे। एक पंजा है जो ऊंचा है कई सदियों से, इसका इनकार करोगे तो किधर जाओगे, इसका इनकार करोगे तो किधर जाओगे। अब भी अब्बास के पंजे से ये आती है सदा, अब भी अब्बास के पंजे से ये आती है सदा, हम अगर हाथ हटा लेंगे तो मर जाओगे। बढ़िया शेर सुनाया बच्चे ने, हौसला अफजाई किया कीजिए बच्चों की, ताकि ये और बच्चे भी याद करें शेर। इन्होंने शेर पढ़ा, मुझे याद आ गए 4 मिसरे। वो सज्जाद का रोजा के सकीना का मज़ार, बोलना भाई, मिलके बोलना। वो हो सज्जाद का रोजा के सकीना का मज़ार, सबके मरकज भी ये कहते हैं बड़े हैं अब्बास। वो सज्जाद का रोजा के सकीना का मज़ार, सबके मरकज भी ये कहते हैं बड़े हैं अब्बास। हर राजा खाने में मिलता है अलम गाजी का, आज भी सबकी हिफाजत को खड़े हैं अब्बास। दो चार बल शेर सुनो, जीते रहिए, सलामत रहिए। हाँ डॉक्टर साहब, वाह
क्या बात। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। सलामत रहें। आपने भी शेर पढ़ दिया अलम के लिए। अली 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 है। सलामत रहें। खड़े होके क्या बात है। इसकी अजमत मैं जमाने को बताऊं कैसे, बावजूद होके भी छूटे हुए भाई क्या बात है। बड़े अच्छे देखिए, मैं माइक पर इसलिए आ गया कि सारे लोगों की बात एक शेर हम बात कोई बात नहीं, एक शेर पढ़ नारे क्या बात है।
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے اچھے اچھے شعر سنائے. نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. ٹہل رہا ہے سر القمہ حسین کا شعر، ٹہل رہا ہے سر القمہ حسین کا شعر. بلا کی پیاس میں بھی آن بان باقی ہے. راہل بھائی کیمرہ گھماؤ. جتنے لوگوں نے شعر پڑھے ہیں ان کو سب کو میں نے کھڑے ہو کے سنا ہے. اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں علم کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. اگر تمہاری والدہ نے سکھایا ہو تو کھڑے ہو کے داد دینا، اور نہ سکھایا ہو تو اجازت ہے بیٹھ کے سن لینا. علم کے لیے سب نے شعر سنائے نا، تو اب شعر شرر نقوی سے بھی سن لو. کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو، تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے، تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے. یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے، یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے. علم نہ چھوڑنا جب تک بھی چاہے. ارے بلا رہا ہوں، ابھی کہاں جائیں گے بھائی شرر بھائی؟ یہ تو جا اس لیے رہے تھے، ایک منٹ، جا اس لیے رہے تھے شرر بھائی کہ دیکھیں ہم سے لوگ، یہاں کے لوگ محبت کتنے کرتے ہیں. صرف اس لیے جا رہے تھے. آپ لوگ نعرہ لگا رہے تھے، سب کے نعرے قبولیت تک پہنچے. میں مولا کی بارگاہ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد شرر صاحب پھر ہوں گے کہ شرر صاحب کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا. کیا وہی منظر سامنے آنا چاہیے. کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، سارے نعرہ لگانے والے سنیں. کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا. تو لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا. یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے، یا علی، یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے. علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان باقی ہے. علی کے در کا بھکاری ہوں میں شرر نقوی، اسی لیے تو میری آن بان باقی ہے. بس میں یہاں سے 3-4 بند پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میرے بعد آپ جائیے گا نہیں. ظاہر صاحب ابھی آپ کو ایک مسدس سنائیں گے جس کا ٹاپک ہے پھول، اور سنیے گا. وہ لاجواب پڑھتے ہیں، ان کا انداز بالکل منفرد ہے، بہترین ناظم ہے ہماری قوم کے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ قوم کے اسٹیجز پر اور قوم کے ممبروں پر شیعوں کو بٹھاؤ، کم سے کم ان کو بٹھاؤ جن کا شجرہ معلوم ہو کہ حلالی ہے کہ نہیں ہے. تو اور میں اتحاد کی بات کے لیے اتنا کہوں گا کہ اتحاد سب سے کرو، سب کو بلاؤ، مگر یہاں بٹھا کے سناؤ. ممبر پہ اپنی قوم کے عالموں کو بٹھاؤ، اس لیے کہ ممبر تمہاری قوم کی اساس ہے، ممبر تمہاری قوم کی جان ہے، ممبر تمہاری قوم کی شان ہے. ہمیں شیعت کا عقیدہ چاہیے، وہابیت کا عقیدہ نہیں چاہیے. میں مختار نامہ پڑھتا ہوں. جناب مختار کو آپ سنتے ہیں نا، آئے ہائے کیا شخصیت تھی. جناب مختار کہتے ہیں اگر پدر خودم در کرب و بلا شرکت داشت من ہرگز بروتر رحم نمی کردم. اگر میرا باپ بھی کربلا میں ہوتا تو میں اس پہ بھی رحم نہ کرتا. یہ ہے مختار. کیا سن رہے ہو بھائی؟ سوتے ہوئے لوگوں کو مختار نامہ نہیں سناتا. ہاں، مختار نامہ سننا دلیروں کا کام ہے. کچھ دن لوگ مختار نامہ نہیں سن سکتے. جناب مختار فرماتے ہیں اگر میرا باپ بھی، ستم کے سارے طرفدار غور سے سن لیں، بساط ان کی ہے کیا وہ بھی جان کو کھوتا.
सितम के सारे तरफदार गौर से सुन लें, बिसात इनकी है क्या, वो भी जान को खोता, शरीक करबला में बराए खूने हुसैन न छोड़ता मैं अगर मेरा बाप भी होता। क्या बात है, क्या बात है। जनाब मुख्तार की फजीलतों को सलाम। मैं हूँ मुख्तार ज़माने से अलग मेरा मिजाज, मैं हूँ मुख्तार ज़माने से अलग मेरा मिजाज, उल्फते आले पैगंबर का मेरे सर पर है ताज, मैं शराफत का भरोसा तो तहारत की भी लाज, अपना थोड़ा सा तारुफ मैं कराऊं तुम्हें आज, ज़हने बेदार में यादें अज़ली रहती है और मेरे होठों पर सदा नादे अली रहती है, मेरे होठों पर सदा नादे अली रहती है। तीर तलवार चलाने का हुनर रखता हूँ, तीर तलवार चलाने का हुनर रखता हूँ और लहजे में क़यामत का असर रखता हूँ, जिक्र हैदर के लिए हाथ पर सर रखता हूँ, कैद में रह के ज़माने की खबर रखता हूँ। क्या बात है। पैरवे पैरवे हैदर कर्रार मुझे कहते हैं, मैं हूँ आज़ाद तो मुख्तार मुझे कहते हैं। इब्ने ज़ियाद ने कैद खाने में डाला जनाब मुख्तार को और एक दिन अपने वजीरों से सिपाहियों से कहने लगा किसी अली वाले को ढूंढो और लाओ दरबार में। क्यों? का मजाक उड़ाना चाहते हैं, इसको क्या पता मंजहा का जोहे का, जो हंसा वो हंसा गया, इसकी क्या औकात अली वाले की मजाक उड़ाए, अली वाले का मजाक उड़ाए, इसकी क्या औकात। का ढूंढ के लाओ कोई। किसी ने कहा ढूंढने की क्या ज़रूरत है, तेरे तय खाने में मुख्तार है, तेरे तय खाने में मुख्तार है। का ठीक है तो लेके आओ। एक मुख्तार के लिए इब्ने ज़ियाद ने लश्कर की एक टुकड़ी भेजी। क्या बात है, क्या बात है। मैं आलम तसव्वुर में इब्ने ज़ियाद के पास गया, मैंने कहा इब्ने ज़ियाद एक मुख्तार लश्कर की टुकड़ी भेज रहा है, वो भी कैद खाने में, हाथों में हथकड़ी, कमर में लंगर, गले में तोक, पैरों में बेड़ियां, एक मुख्तार के लिए लश्कर भेज रहा है, क्या तुझे मुख्तार से डर लगता है? तो इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार से नहीं डरता, उससे डरता हूं जो मुख्तार के दिल में है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत कम पढ़ूंगा, बहुत कम पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता कहां से छोड़ दूंगा मैं और माइक छोड़ के चला जाऊंगा, बस जहां तक आप ऐसे ही सुनेंगे वहीं तक सुनाऊंगा। गया पूरा लश्कर एक मुख्तार के लिए, दी ओनली वन। क्या बात है, क्या बात है। लोग समझते हैं मदरसे वाले अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लोग क्या बात है। एक मुख्तार के लिए लश्कर गया। अब जाफर भाई, छोटू भाई, छोटू छोटू लोग नहीं थे, लंबे चौड़े। क्या बात है। आके खड़े हो गए दरे जिंदान पे और मुख्तार मसरूफ है सर झुका के अपनी इबादत में। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। एक सिपाही ने दूसरे से कहा मुखातिब करो ना इसको। पहले वाले ने दूसरे से कहा मुझे जान बहुत प्यारी है। हैबत देखो अली वाले की हैबत क्या है, अली वाले की हैबत क्या है। ये एक अली वाला यहाँ सुना रहा हूँ, दूसरा अली वाला यूट्यूब पे सुन लेना, अभी जोगीपुरे में पढ़ा है मैंने, मज़ा आ जाएगा, रूह खुश हो जाएगी। देखो अली वाले कैसे होते हैं, हमारी तारीखों में बुज़दिल नहीं है, बहादुर है हमारी तारीखों में। क्या बात है। जनाब मुख्तार को मुखातिब किया गया, बस सुन लो, पहुँच गया मंजिल पे मैं। जब मुखातिब किया गया जनाब मुख्तार को, तो मुख्तार ने सर उठाया, का तस्बीह इबादत अली में मसरूफ़ था, खलल वाक़ करने का सबब पूछूं? का तुझे इब्ने ज़ियाद ने बुलाया है, अली का शिया, अली का दीवाना, अली का चाहने वाला, ऐसा मुख्तार के जिसके नाम में भी ज़ेर नहीं। भाई पढ़े लिखे लोग हैं ना। अपनी जगह से मुख्तार खड़ा हुआ, खिरामा खिरामा दरे जिंदान पे आया। तब क्या कह रहे थे? इब्ने ज़ियाद ने बुलाया है, चलो दरबार में, चलो दरबार में, चलो दरबार में। इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों से मुख्तार ने कहा चलूँगा, मगर एक शर्त है।
यार दुनिया में न जाओ, आप अपने इंडियन लॉ में देख लो, इंडियन मुजरिमीन को देख लो, मुलजमीन को देख लो, कभी अपनी शर्तें नहीं रखता है मुजरिम, कैदी कभी अपनी शर्त नहीं रखता है। मुख्तार ने कहा, अली वाला है ना, मुख्तार ने कहा चलूंगा मगर मेरी एक शर्त है। का क्या शर्त है? शर्त ये तुम पीछे चलोगे मैं आगे चलूंगा। क्या बात, क्या बात है, मैं पहुंच गया मंजिल पे। खिरामा आहिस्ता आहिस्ता, या अली मेरी तरफ देखना मेरे जवान भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, या अली कहता कहता, या अली की तस्बीह पढ़ता पढ़ता दरबार में आके मौत की आंखों में आंखें डाल के अली का दीवाना मुतमईन खड़ा हो गया। इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के करीब में खड़े हुए एक सिपाही ने कहा, तूने अमीर को सलाम नहीं किया। मुख्तार ने इसका चेहरा देखा, इब्ने ज़ियाद का चेहरा देखा, इसका चेहरा देखा, इब्ने ज़ियाद का चेहरा देखा, और अली का दीवाना कहता है सलाम कैसे करें हम खबीज़ादे को, सलाम कैसे करें हम खबीज़ादे को। बिने ज़ियाद से बढ़कर फकीर कोई नहीं, हमारा नाम है मुख्तार सारी दुनिया में, सिवा हुसैन हमारा अमीर कोई नहीं। हुसैन, अरे इमरान भाई फिर इंशाल्लाह अब ये अगले साल भी तो बुलाएंगे ना आप, तो कुछ अगले साल के लिए छोड़ दे। बस ये मैं मंजिल पर पहुंच गया, बहुत गौर से सुनिएगा। निगाहों में निगाहें डाल के खड़ा है, कहा मुझसे सलाम कैसे करें, माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं हुसैन के अलावा। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार देख तेरी गर्दन की दाएं जानिब मेरी तलवार, बाएं जानिब मेरी तलवार, तेरी गर्दन के आगे मेरी तलवार, पसे गर्दन मेरी तलवार, अभी मैं हुक्म दूंगा, इशारा करूंगा, तू मौत की गोद में चला जाएगा। मुख्तार मुस्कुराया, इब्ने ज़ियाद झल्लाया। परेशान हुआ, कहता मुख्तार मैं तेरी मौत की बातें कर रहा हूँ, तू मुस्कुरा रहा है, अभी मैं हुक्म दूंगा तेरी गर्दन कट जाएगी। मुख्तार के तबस्सुम ने कहकहों की कायनात में कदम रख दिया। कौन देगा मुझे इन लफ्जों की कीमत। मुख्तार के तबस्सुम ने कहकहों की कायनात में कदम रख दिया। अली का दीवाना खुल के मुस्कुराने लगा, कहकहा लगाने लगा। इब्ने ज़ियाद कहता मुख्तार दरबार मेरा। अब भाई यहाँ से सुनना, मुख्तार, इब्ने ज़ियाद कहता मुख्तार दरबार मेरा, माहौल मेरा, हुक्म मेरा, इशारा मेरा, सल्तनत मेरी, बादशाहत मेरी, हुकूमत मेरी, खंजर मेरे, तीर मेरे, कमाने मेरी, गुर्ज मेरे। ए मुख्तार तुझे अपनी ज़िंदगी पे इतना यकीन क्यों है, इतना यकीन क्यों है, इतना यकीन क्यों है, इतना यकीन क्यों है, इतना यकीन क्यों है। मुख्तार ने कहा सुन इब्ने ज़ियाद, यकीन इसलिए है, एक दिन गोद में हैदर ने उठाया था मुझे, एक दिन गोद में हैदर ने उठाया था मुझे, एक दिन गोद में हैदर ने उठाया था मुझे, प्यार कर कर के कलेजे से लगाया था मुझे, वाक़या कर वो बला का भी सुनाया था मुझे, मकसद ज़ीस्त मेरा क्या है बताया था मुझे। मकसद ज़ीस्त मेरा ये है कि बातिल न रहे और जिंदा औलादे अली का कोई कातिल न रहे। बस रुक जाओ,
رک جاؤ بیٹا ایک منٹ. ابھی زاہد صاحب بہت دیر پڑھیں گے, ان پہ نعرے لگانا. مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو. مجھے زندہ باد. جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے. بیٹا بس وقت نہیں ہے, میں چاہ رہا ہوں جلدی سے گفتگو ملتوی کر دوں. اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب کوئی میرے شعر میرے سامنے پڑھتا ہے, مجھے خود اچھا لگتا ہے. لیکن ذرا سا وقت کم ہے. بڑی توجہ. جناب مختار علیہ السلام ابن زیاد کے دربار میں کہ سن ابن زیاد, میرے مولا نے فرمایا تھا, اے مختار ایک دن تو 3,83,000 قاتلان حسین کو تہ دیکھ کرے گا جب مرے گا. اے ابن زیاد ابھی تجھ جیسا خبیث ایک نہیں مارا, موت کیسے آ جائے گی؟ ابن زیاد کہتا ہے اے مختار دربار میرا ہے, ماحول میرا ہے, سپاہی میرے ہیں. اے مختار ایک بات بتا, ایک وعدہ سن لو پہلے مولا کا. پوری رات ہو گئی بیٹھے بیٹھے نا, محفل سننے آئے ہو, عزاداران شبیر کے ممبران نے تمہیں پیسے دیے نہیں, اپنا کرایہ خرچ کر کے اپنی نیند صرف کر کے جاگ رہے ہو نا, تو کیا سمجھتے ہو اس کا کوئی رپلائی نہیں ہے, اس کا کوئی اجر نہیں ہے؟ اجر تو اتنے بڑے ہیں قسم خدا کی. ایک اجر سن لو. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, میرے چاہنے والوں زندگی بھر میرے نام پہ نکلے ہو, میرے نام کے نعرے لگاتے ہو, یاد رکھنا مرو گے نہیں جب تک علی کو دیکھ نہ لو. یہ آپ کے مولا کا وعدہ ہے. اور یہ اورنگ آباد والوں, یہ جملہ میں ایصال کرتا ہوں ان دونوں شخصیتوں کو, علامہ ناصر عباس کو اور جناب سبط جعفر صاحب کو. یہ ہماری قوم کے اساس تھے اور ہیں, کیونکہ انسان مرتا ہے, انسانیت نہیں مرتی. شخص مرتا ہے, شخصیت نہیں مرتی. ان کے شعر اور ان کے جملے آج بھی یزیدیت کے خیموں میں آگ لگا رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب میں ان کو اشال کر رہا ہوں یہ جملہ, چاہے بیٹھ کے سنو, کھڑے ہو کے سنو, داد دے کے سنو, خاموش رہ کے سنو, اجازت ہے. ابن زیاد کہتا, مختار میں تیری موت کی باتیں کر رہا ہوں, دربار میرا ہے, تو مسکرا رہا ہے. مختار تم علی والوں کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا, جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہیں تو تم مسکراتے کیوں ہو؟ میں نے جب میسم کو سولی پر چڑھایا تھا تو مرتے مرتے وہ بھی مسکرا رہا تھا. وعدہ یاد رکھنا مولا کا, جملہ سننا, مرتے مرتے میسم بھی مسکرا رہا تھا جب میں نے اسے سولی پر چڑھایا, اور میں تیری موت کی باتیں کر رہا ہوں, تو بھی مسکرا رہا ہے. مختار تم علی والوں کا یہ مزاج سمجھ میں نہیں آتا, جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہے تو تم مسکراتے کیوں ہو؟ مختار نے کہا, سن ابن زیاد, ہم علی والے موت کے نام پر اس لیے مسکراتے ہیں کہ موت بعد میں آتی ہے, علی پہلے. باتوں کے طرفدار کے چہرے کا جلال, حق کی باتوں کے طرفدار کے چہرے کا جلال, شیر حیدر کے وفادار کے چہرے کا جلال دیکھ کر حضرت مختار کے چہرے کا جلال ایک سے دوسرا کہتا تھا کہ شامت آئی. حق کی باتوں کے طرفدار کے چہرے کا جلال, نقطہ با کے پرستار کے چہرے کا جلال, شیر حیدر کے وفادار کے چہرے کا جلال دیکھ کر حضرت مختار کے چہرے کا جلال ایک سے دوسرا کہتا تھا کہ شامت آئی, بھاگو مختار کی صورت میں قیامت آئی. سب بند چھوڑ دیے میں نے, 2 بند پڑھ سن لیجئے اور ملتوی گفتگو. ایک سے دوسرا کہتا تھا کہ شامت آئی, بھاگو مختار کی صورت میں قیامت آئی. بولے مختار اسی کی ہے ضرورت, بھاگو. اب
بھائی بول کے سننا. بولے مختار اسی کی ہے ضرورت. بھاگو 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 تمہیں دیتا ہوں اجازت. بھاگو یہ تمہارے ہی بزرگوں کی ہے عادت. بھاگو. کیا بات ہے یار, ابھی بھی کچھ ہاتھ نہیں اٹھ رہے بزرگ بھائی. ذرا سا ہاتھ اٹھائیے ادھر سے بھی. آواز آ رہی تو ہاتھ اٹھا کے بولے مختار اسی کی ہے ضرورت. ڈر رہے آپ بولے مختار اسی کی ہے ضرورت. بھاگو 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 تمہیں دیتا ہوں اجازت. بھاگو یہ تمہارے ہی بزرگوں کی ہے عادت. بھاگو چاہے اس روز سے تم تا قیامت بھاگو. جس پر لکھی ہے قضا سب کی وہ کرتاس ہوں میں. بچ کے جاؤ گے کہاں خادم عباس ہوں میں. جس پر لکھی ہے قضا سب کی وہ کرتاس ہوں میں. بچ کے جا مقطع اور اجازت. بچ کے جاؤ گے کہاں خادم عباس ہوں میں. اے شرر یہ بھی تو لکھ سارے وزیروں سے کہا. کیا بات ہے. سلامت رہیں جیتے رہیں. علی کے نام پر پیسہ وہی خرچ کرتا ہے جسے اللہ توفیق دے. سب اسے نہیں ہوتا. اور یہ مت سمجھنا کہ اگر مولا کے نام پہ تم پیسے نکال رہے ہو تو تمہیں ملے گا نہیں. بدلہ تو اتنا بڑا ملے گا کہ سوچ نہیں سکتے. ہاں میں اپنے لیے نہیں, ناظم صاحب کو دیجئے گا جو دینا ہے. کیا بات ہے. مقطع اور آپ سے اجازت. بولے مختار اسی کی ہے ضرورت. بھاگو 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 تمہیں دیتا ہوں اجازت. بھاگو چاہے اس روز سے تم تا قیامت بھاگو. جس پر لکھی ہے قضا سب کی وہ کرتاس ہوں میں. بچ کے جاؤ گے کہاں خادم عباس ہوں میں. اب تو عجب قسم کے جاہل آ گئے تو جناب مختار جیسی عظیم ذات پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. جی 2 جملے بول کے 4 کتابیں پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی خدمت کر لی, ہمیں حضور کہا جائے, جناب کہا جائے. جس مختار نے اپنی پوری فیملی فدا کر دی حسین کے نام پر, اس عظیم ذات کے لیے انگلی اٹھاتے ہیں جاہل. میں آپ کو بتاتا ہوں 18 مہینے جناب مختار کی حکومت رہی. 18 مہینے کے ہر مہینے کے ہر 15ویں دن, ہر 15ویں دن کے ہر ہفتے کے ہر گھنٹے کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کی ہر ساتھ جناب مختار نے جو اپنے وزیروں اور مشیروں کو حکم دیا ہے وہ حکم سن لیجئے. اور آپ سے اجازت, آپ کی مرضی ہے, چاہیں آپ جیسے سنیں. اے شرر یہ بھی تو لکھ سارے وزیروں سے کہا, خاص انداز میں مخصوص سفیروں سے کہا, دیکھ کر نیزہ و شمشیر امیروں سے کہا. بڑھ کے مختار نے یہ اپنے مشیروں سے کہا, اس کو جینے کا نہیں حق جو وفادار نہیں, اس کو جینے کا نہیں حق جو وفادار نہیں, اور قتل کر دو اسے جو شہ کا آزاد ہے. جینے کا نہیں حق جو جو شہ کا آزادہ. میں ہوں مختار, زمانے سے الگ میرا مزاج. حضرات جناب مختار نے 3,83,000 دشمنان اہل بیت کا قتل کیا, مگر کوئی عالم, کوئی ذاکر, کوئی خطیب, کوئی عالم, کوئی مرجع, کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مختار نے امام حسین کے خون کا بدلہ لے لیا. اس لیے کہ ہاں آپ حضرات سے گزارش ہے تبرک نوش فرما کے جائیں. دیکھیے مجھے کچھ نہیں پڑھنا, جو شرر صاحب فرمائش کر کے گئے تھے میں وہ بھی چھوڑ رہا ہوں, اس لیے کہ انسان کے ایک وقت ہوتا ہے جاگنے کا, اور آپ لوگ جاگ چکے ہیں, اتنی محفل کامیاب ہو چکی ہے, اور اب بہتر نہیں ہوگا کچھ پڑھنا میرے خیال سے. جی ایک مطلب ایک شعر میں پڑھوں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا, تو 4-5 منٹ پڑھ دوں گا کہ نہیں لوگ جا رہے ہیں, اب اچھی بات نہیں رہے گی. ہاں ایک اور باواز بلند نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں. تو آپ لوگ ادھر آ جائیں تو پڑھ دوں, سب لوگ ادھر آ جائیں, آ جاؤ بھیا, آؤ پڑھ رہا ہوں. ہاں میں پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ بیٹھیے, میں پڑھ رہا ہوں.
ہے نا. دولت کے واسطے نہ تو شہرت کے واسطے, ذکر علی کرو تو عبادت کے واسطے. دولت کے واسطے نہ تو شہرت کے واسطے, ذکر علی کرو تو عبادت کے واسطے. آ کر پڑھائیں گے میرے مولا نماز جنگ, مختار تو اٹھے تھے اقامت کے واسطے. آ کر پڑھائیں گے میرے مولا نماز جنگ, آ کر بھیا تھوڑا قریب آ جاؤ, بھیا تھوڑا سا قریب آ جاؤ. جو شرر صاحب نے فرمائش کی تھی اس فرمائش کے 2-3 بند پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے میں نے اپنی زندگی میں کم سے کم 2 لاکھ سے زیادہ شعر پڑھے ہیں, اور کم سے کم مجھے 45 سے 40-45 ہزار شعر یاد ہیں, مگر نہ مجھے ایسا مسدس میں نے نہ زندگی میں سنا ہے, نہ پڑھا ہے, اور نہ کبھی شاید اس کے بعد میں پڑھوں. نہ ایسا مسدس کبھی پڑھا اور نہ ایسا کبھی سنا. میں نے 2 لاکھ سے زیادہ شعر پڑھ ڈالے ہیں اور 2 لاکھ سے زیادہ سن ڈالے ہیں, مگر ایسا مسدس ذکر در اہل بیت پہ جب کوئی بھی چیز آ جاتی ہے, بھیا اگر تھوڑا سا سہارا دینا ہو تو 10 منٹ کے لیے آ جاؤ آپ لوگ, 10 منٹ کے لیے آپ لوگ آ جائیں. اگر جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں, اور نہیں تو کوئی بات نہیں. باقی آپ کی ذمہ داری, اور اتنے لوگ سننے کے لیے مجھے کافی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ گراف ایجنسی اس بات کی تصدیق کرے گا پوری دنیا میں کہ اتنے لوگ کافی تھے سننے کے لیے. نہ ایسا مسدس میں نے کبھی سنا, نہ ایسا مسدس پڑھا. قاسم جرولی صاحب کا در اہل بیت پہ جب کوئی چیز آ جائے, جعفر بھائی اب ذرا سامنے آ جائیے ہمارے, آپ لوگ بھی قریب آ جائیں تھوڑا سا, بھیا تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ لوگ. 2-3 بند مجھے پڑھنا ہے. جب در اہل بیت پہ کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے, اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. یہ فرش اس سے پہلے بازار میں کپڑا تھا, یہ نیلام ہو رہا تھا, اس کی کوئی ویلو نہیں تھی, کوئی بات نہیں تھی, اس کی کوئی اوقات نہیں تھی. مگر جب در اہل بیت پہ آ گیا یہ کپڑا, اور یہی کپڑا فرش اعظم بچھایا گیا, تو یہ لوگوں کی مرادیں پوری کرنے لگا, لوگوں کی جھولیاں بھرنے لگا, لوگوں کی تمنائیں پوری کرنے لگا. اس سے پہلے یہ بازار میں اینٹ, لکڑی, مورنگ, سیمنٹ, اس کی کوئی ویلو نہیں تھی. یہ بازار میں نیلام بک رہی تھی, اس کی قیمت لگائی جا رہی تھی. مگر جب در اہل بیت پہ یہ چیزیں آئیں تو ان کی عظمت بڑھ گئی, ان کا مرتبہ بڑھ گیا. اسی طریقے سے در اہل بیت پہ جب یہ پھول آیا, جب یہ در اہل بیت پہ پھول آیا تو اس کا مرتبہ بڑھ گیا, اس کی عظمت بڑھ گئی. اب یہ اپنی عظمت بیان کرنے لگا. ملاحظہ فرمائیں گے, اگر ایک بند میں اگر کوئی سچائی نہ ہو تو خدا کی قسم بولنا نہیں تو اتنے لوگ سننے کے لیے کافی ہیں. اگر آپ لوگ بھی آ جائیں قریب تو کافی اب بہتر ہوگا, نہیں تو اتنے لوگ سننے کے لیے مجھے کافی ہیں, اتنے لوگ کافی ہیں سننے کے لیے. اب سنیں گے کہ یہ پھول در اہل بیت پہ جب آیا تو اپنی عظمت کیسے بیان کرنے لگا. کہتا ہے کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی, سنیے جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی, سنیے. اگر پورے مومنین کھڑے ہو کے داد دیں گے, جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں کہ کیسے کرتا ہے, بھیا میرے تو متوجہ رہے, جو آنا چاہیں وہ آ جائیں, نہیں تو کوئی بات نہیں. کیسے کرتا ہے چمانش, خون جگر صرف کر رہا ہوں, 4 شاعروں کے برابر محنت کر چکا ہوں ابھی تک, کہ کیسے کرتا ہے چمانش کی فشانی, سنیے بھیا تھوڑا قریب آ جاؤ. کیسے کرتا ہے چمانش کی فشانی, سنیے جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی, سنیے ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی, سنیے بے زباں پھول کے اعجاز بیانی, سنیے دیدہ و دل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے, کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے. نہیں ایسے نہیں, دیدہ و دل میں بھی شبیر کا غم تازہ, دیکھیں کیسے سنتے ہو, دیدہ و دل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے, کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے. میں ہوا پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا, میں ہوا پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا, میں ہوا پھول جو عباس کے پرچم میں رہا, میں ہوا پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا. میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے, میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے. میں پڑھ کے غلط تو نہیں کر رہا ہوں, میں پڑھ کے غلط تو نہیں کر رہا ہوں. شیخ صاحب, میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے. ایک بند سن لے, سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت, سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت, خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت. نہیں سنیں گے, بند کر دوں. یہ وہ بند ہے جس کو میں نے پوری دنیا میں داد لی, کربلائے محلہ میں داد لی, بین الحرمین میں داد لی, مولا علی کے روضے پہ داد لی, علماء اکرام سے داد لی. اب اس کی داد کی تمنا نہیں, میں اس لیے پڑھتا رہتا ہوں کہ قاسم جرولی صاحب کو ثواب پہنچتا رہے. اس کی تمنا نہیں, گودیوں میں اٹھایا گیا, کندھے بیٹھا گیا, اسی مسدس کی وجہ سے اور میری پہچان بھی بنی کہ سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت, خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت.
سرخی خاک شفا نے مجھے بخشی نگاہ، میری تخلیق ہوئی اجر رسالت کے لیے، میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے۔ ارے کیسے سنیں گے؟ میری تخلیق ہوئی اجر رسالت کے لیے، میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے۔ ارے کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں، میں محرم میں صدا محو ازا رہتا ہوں، میں محرم میں صدا محو ازا رہتا ہوں، میں ازا خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں، ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں۔ ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو، ہے محرم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھے۔ ہے محرم میں بھی۔ اب یہ جو دو بند ہیں یہ بڑے عظیم ہیں اس کے۔ دیکھیے شرر صاحب کہہ چکے ہیں، یہ جو لوگ تبرک ہدیے کی شکل میں دے رہے ہیں سب کے قسمت بھی نہیں ہے۔ ہاں پیسہ سب کے پاس ہے مگر مجلس کوئی کرتا ہے۔ ابھی گھر پہ پولیس آ جائے تو 10-20 ہزار روپیہ سب کے ہاں نکلے گا، محفل کا چندہ لینے کے لیے پہنچ جائے کنوینر کیا کرے، بہت پریشانی ہے، نوٹ بندی بھی ہوئی اور لاک ڈاؤن بھی لگا، بہت پریشانی ہے، اور پولیس آ جائے تو 10-20 ہزار روپے دینے تیار، تو سب کی قسمت میں نہیں ہے۔ اس لیے شہزادی کونین نے جس کی قسمت میں لکھا ہے خرچ کرنا ذکر اہل بیت پہ وہی خرچ کرے گا۔ ہاں اور جس کا پیسہ جہاں لکھا وہاں جائے گا۔ کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے آپ دوستوں میرے، آپ سن لینا بس۔ اور میرا خیال ہے کہ اب اگر پوری دنیا کھڑے ہو کے داد دے تب بھی کم ہے جتنا نازک بیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ کربلا والے 72 فدا رہتا ہوں، میں محرم میں صدا محو ازا رہتا ہوں، میں ازا خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں، ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں۔ ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو، ہے محرم میں بھی ہنسنے کی اجازت مجھ کو۔ لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، ارے کہاں سننے، لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، تعزیہ خانوں میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے، میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے۔ ایک بچہ کھڑے ہو کے بولے گا، ایک بچہ کھڑے ہو کے بولے گا، میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے۔ بیت پڑھ رہا ہوں، پھول نے کہا میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے۔ ارے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا، میری معراج ہے غازی کے علم تلے۔ آخری بند پڑھ رہا ہوں، آخری بند، میری معراج آخری بند۔ ابو ذر بھائی آخری بند ہے، اور خدا کی قسم ایسے وہ بند ہوتے ہیں جو کبھی کبھی ہوتے ہیں 20, 30, 50 سال میں ایک آدھ بار سننے کو ملتی ہے یہ شاعری۔ یہ بند ایسا ہے کہ گھروں پہ جا کے داد دینا، اور اب جس کو سمجھ میں نہیں آئے گا شاید وہی بیٹھا رہ جائے فرش پہ جو بند پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ جب یہ پھول جب علم پہ چڑھایا جاتا ہے تو کہاں پر؟ جہاں پنجہ ہوتا ہے، یہ مشق سکینہ اور یہ پنجے کے پاس پھول ہوتا ہے، یہی ابو ذر بھائی نا۔ یہ آخری بند پھر کبھی آؤں گا تو پورا سناؤں گا۔ مشق سکینہ کے پاس پنجہ اور پنجے کے پاس یہ پھول بالکل مشق سکینہ سے قریب ہوتا ہے۔
کربلا والے 72 فدا رہتا ہوں، میں محرم میں سدا محو ازا رہتا ہوں۔ اگر شعر پہنچا لیں گے تو سب کھڑے ہو کے داد دے دیں گے اور یہیں سے محفل آئندہ سال کے لیے ملتوی۔ کربلا والے 72 فدا رہتا ہوں، میں محرم میں سدا محو ازا رہتا ہوں، میں ازا خانوں کی شوکت پہ سجا رہتا ہوں، ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں۔ ایک بے شیر نے بخشی ہے دولت مجھ کو، ہے محرم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھ کو۔ لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، تعزیہ خانوں میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے، میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے۔ خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا، میری معراج ہے غازی کے علم تک جانا۔ میں ہوں سورج کا دلارا تو ہواؤں کا حبیب، کام میرا ہے نرالا تو میری شان عجیب۔ آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب کہ مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب، مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب۔ نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں، گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا ہوں۔ پروردگار آپ لوگ بیٹھ جائیں 1 منٹ کے لیے، بس دعا ہو جائے، اس لیے کوئی بھی عبادت بغیر دعا کے قابل قبول نہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ اس محفل میں جتنے لوگوں نے بھی دامے درمے قدم سخن امداد کیا ہے، آئندہ سال یہ محفل شروع ہونے سے پہلے ان کی تمام دلی مرادوں کو پورا کرتے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے اس گلے کا جس کے قد سے زیادہ بڑا تیر لگا ہوا تھا۔ پروردگار اس معصوم علی اصغر کا واسطہ ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو اولاد کی دولت اس لیے دے دے کہ تیرے حسین کی انجمن میں ایک فرد کا اضافہ ہو سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے ان جلتے ہوئے خیام کا کہ جن خیاموں سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بیویاں منتقل ہو رہی تھیں، کہ جن کے پاس مکان کی دولت نہیں ہے ان کو مکان کی دولت اس لیے دے دے کہ تیرے حسین کی فرش عزا ایک گھر میں اور بچھائی جا سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر کا، پروردگار اس نوجوان کا واسطہ ہے جو اپنے باپ کے سامنے خاک پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ پروردگار ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو کربلا کا جو محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ان کے کلیجے مسکنے لگتے ہیں، کاش میں بھی برسر روزگار ہوتا تو حسین کی عزاداری پہ بڑھ چڑھ کے خرچ کر۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر کا کہ ان کو برسر روزگار کر دے تاکہ تیرے حسین کی عزاداری میں بڑھ چڑھ کے خرچ کر سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سید سجاد کا کہ ہمارے قوم میں جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کلی اس لیے عطا فرما دے کہ تیرے حسین کی مجلسوں میں تیرے حسین کی جلوسوں میں شرکت کر سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب مسلم کی غربت کا کہ جو ہمارے قوم میں مقروض ہیں، محرم کا چاند قریب جیسے جیسے آ رہا ہے ان کا دل دھڑک رہے ہیں کہ میں اپنا قرضہ اتاروں کہ محرم کا اہتمام کروں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کروا دے اور ان کو اہتمام محرم کے لیے ان کو اتنا اثاثہ اکٹھا کروا دے کہ تیرے حسین کی مجلسوں میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ جو اپنے وطن چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بسے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ اگر میں اپنا وطن نہیں چھوڑوں گا تو امام حسین کی عزاداری ہمارے گھر میں کس طریقے سے ہوگی۔ پروردگار تجھے جناب صغرا کا واسطہ ہے، جناب علی اکبر کا واسطہ ہے۔ پروردگار ان نوجوانوں کو جن کے اندر تمنا ہے کہ میں اپنے وطن میں جا کے محرم کروں، پروردگار محرم کا چاند نمودار ہونے سے پہلے تو ان کو اپنے وطن پہنچا دے تاکہ بے وطن حسین کی عزاداری اپنے وطن میں کر سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، آج دنیا میں غلاموں کے روضے شاندار بنے ہوئے ہیں، چاہے اجمیر جائیں یا کلیر چلے جائیں، دیوا چلے جائیں، پی پی پاک دامن چلے جائیں، پوری دنیا
دنیا میں غلاموں کے روزے شاندار بنے ہوئے ہیں، مگر ہائے رے وہ ٹوٹی پسلیوں والی بیوی، ہائے رے وہ حسین کی غربت زدہ ماں کہ جس کا روزہ کل بھی ویران تھا اور آج بھی ویران ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہماری اس موجودہ نسل کو جب تک موت نہ آئے، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے شہزادی کونین کے روزے کو تعمیر ہوتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ پروردگار تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، کوئی ایسا اعجاز کر دے کہ شہزادی کونین کا روزہ جلد از جلد تعمیر ہو، ہم حسین غریب کا ماتم شہزادی کونین کے روزے میں کریں اور ہم شہزادی کونین کو ان کے مہپاروں کا پرسہ دیں۔ پروردگار بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور جو ہو جلد ہو، اور جب ان کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال اس طریقے سے ہو جائیں کہ امام اپنے ناصروں میں ہم لوگوں کا شمار عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ یہ محفل آئندہ سال کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔ بالخصوص دعا یہ ہے کہ کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں پروردگار ان کو دن دونی رات چوگنی دولت دے تاکہ یہ محفل اور بڑے پیمانے پہ ہو سکے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ والارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولا ابوالفضل عباس بنت کا سکینہ، جمیعاً شہیدان دشت کربلا ورحمت اللہ برکات۔ السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء فی یوم الجزاء سلطان عرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمت اللہ برکات۔ اللہم خصان تاولا ظالم دلانی منی وابدہ بھی اولا ثم الثانی والثالثہ والرابعہ۔ اللہم لان یزید قامسا ولان عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجانا وعمر ابن سعد والشمار وعلى ابي سفيان وعلى زياد وعلى مروان الى يوم القيامات۔ السلام علیکم مولانا صاحب الزمان، علمان 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 من فتنة الزمان امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل من اعوانک وانصارک ورحمت اللہ برکات۔ اللہم صلی علی